Hello, how are you? Good. How are you? I'm good. ہمارے ساتھ ایک امریکہ سے گوری ہے اور آئی ہے آپ سب مسلمانوں سے اور کرسچن سے بھی بات کرنے. کون کون مسلمان آنا چاہتا ہے اور اس لڑکی کو اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہے؟ میں درخواست کرتا ہوں تمام مومن جتنے بھی سن رہے ہیں ہمیں. یہ ایک امریکہ کی ایک گوری ہے. اسلام کی انفارمیشن اس کو دیجیے اور اس کو اسلام قبول کرائیے. آج کی ہماری پوری لائف سٹریم اسی بارے میں ہے. ہم شروع میں ہی اپنی لائف سٹریم کا لنک ہم سب کو دے دیں گے اور جو آئے گا اور لائیو اس سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ بات کرے اور ہمارے ساتھ جوائن کرے. امریکہ سے آپ لوگوں کو اپرچونٹی مل رہی ہے تو جو آئے گا وہ خوش رہے گا اور اپرچونٹی ملے گی آپ کو کہ آپ نے ایٹ لیسٹ ایک گوری کو اسلام کی دعوت دی ہے. اب وہ آگے سے کتنی اسٹرانگ آپ کی کنورزیشن میں آتی ہے اور کتنی آپ کو آپ کی بات آپ کی کنورزیشن میں کنونس ہو جاتی ہے یہ ہم دیکھیں گے آج. ہمارے ساتھ ہمارے ڈیئر بردر ہیں ایکس مسلم علامہ بشارت مغل صاحب اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. علامہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ علامہ بھائی آپ کا گڈ مارننگ انجینئر بھائی. گڈ مارننگ. یوٹیوب پلیز پیچھے سے آپ کی آواز بتا رہی ہے. یوٹیوب میوٹ کر دیں. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے بھائی؟ یوٹیوب میوٹ کر دیجیے پلیز. Okay, so I was just letting them know that we have a young American girl ایک منٹ میں چیک that کر رہا ہوں every مجھے آواز Muslim نہیں آ dreams رہی. about to have them converted to Islam. ایکچولی So مجھے آواز نہیں آئی تھی. جی آپ کی آواز آ رہی ہے ابھی؟ ابھی آ رہی ہے. Okay, great. So تمام مسلمان سننے والوں کو السلام علیکم اور ہمارے سب مسیحی جو سن رہے ہیں ان کو مسیح میں سب کو سلام اور باقی سب کو جو سن رہے ہیں آپ کو ہم انوائٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ آپ اس گوری لڑکی کو امریکن لڑکی کو آپ اسلام جو ہے وہ قبول کروا سکیں. دیکھیں کتنا خوش ہے ہنس رہی ہے آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہے. ہم شروع میں ہی اس کا لنک دے دیں گے. جو بات کرنا چاہتا ہے اس کو اسلام کی دعوت دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. علامہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ علامہ بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے ہاں جی, ہماری؟ خداوند کا شکر ہے میں خیریت سے ہوں. آپ بالکل ٹھیک سنائیں بالکل ٹھیک خیریت سے. بالکل ٹھیک. اپنا تھوڑا سا اپنا تعارف جو ہے وہ کروانا تعلق چاہیں؟ آپ نہیں رکھتے ہو. اچھا میں کرواؤں. اوکے so this is علامہ بشارت مغل. He is he's a Christian scholar now. He was also a Muslim scholar. Now he still is, but he is a believer in Christ now. So amazing guy. Has like I would say I sometimes I call him like he's the library of Islamic books. He's got like amazing material. So hopefully we're gonna have some let's see, I'm not looking at the comments here. So I'd love to hear the Islamic material and what you've got. Thank you for being here. Ilham bhai وہ کہہ رہی ہے آپ کے لیے thank you so much آپ ہمارے ساتھ آئے. Right, that's what سر you مجھے said right now. تھینک یو ویری مچ سسٹر. گاڈ بلیس یو. God bless you too. Thank you. So he's basically from Pakistan, and interesting stuff about him is that he used to debate
Christian pastors. And then he started to learn more about Christianity and the gospel, and finally he converted into Christianity. It took him a couple of years, but then he did actually convert to Christianity, and he did his theology as well after becoming a Christian. So he has a great testimony. But yeah, hopefully we find some Muslims. Let me give them the link to join us. आपने लिंक शेयर किया? जी मैंने लिंक शेयर कर दिया है, और मुस्लिम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शुरू में ही हम इस्लाम की जो है वो बातें बताएंगे आज इस लड़की को, और जो बातें बताना चाहता है वो आए और जुड़े हमारे साथ और बातें करे इस्लाम के बारे में। जी, जितने बहन भाई हैं जो इस्लामी बैकग्राउंड से हैं या मुसलमान हैं, उनसे गुजारिश है वो आएँ। और यहाँ पर एक मसीही खातून मौजूद है, लड़की मौजूद है बल्कि, और अगर आप इसे इस्लाम कबूल करवाने में कामयाब होते हैं तो आप जन्नत में जाओगे और उसके साथ आपको हुरें भी मिलेंगी। तो ये आपके लिए बड़ा शहादत का मौका है, आप ये शहादत हासिल करें, एक गैर मुस्लिम लड़की को इस्लाम कबूल करवाएं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है। और ये इंजीनियर भाई ने आपके लिए बड़ा एक मौका बनाया है, तो आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया जी। अगर इलामा भाई आप थोड़ी सी बातें स्टार्ट करें, जब तक हमारे साथ लोग जुड़ते हैं तो फिर हम उनको भी लेते हैं। हजरत मोहम्मद ने हजरत अली को फरमाया था कि अगर तुम्हारी वजह से एक बंदा भी इस्लाम कबूल करता है तो ये तुम्हारे लिए 100 सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर होगा। तो आज मुसलमान भाइयों, मुसलमान बहनों, आपके लिए बड़ा सुनहरा मौका है कि आप आएँ और इस खूबसूरत लड़की को जो मसीह है, इसको जो है वो आप इस्लाम की तबलीग करें, इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें बताएं, जन्नत के बारे में बताएं उसे, और उसे क्या फ़ायदा होगा जन्नत में जाकर, और उसे अल्लाह की कुर्बत कैसे हासिल होगी। जब आप इसके साथ शेयर करेंगे तो मेरा यकीन है कि ये आपकी बात सुनेगी, गौर से सुनेगी और गौर भी करेगी और फिर आपसे बातचीत करेगी। अगर आज आपने इसको कायल कर लिया तो मैं समझूंगा कि ये आपने बहुत बड़ी सआदत हासिल की है। तो हम आपको दावत दे रहे हैं और लिंक शेयर कर दिया गया। आप इस मौके को ज़ाया ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएं। आपकी कोशिश जो है, कोशिश तो करें, आपकी कोशिश पे भी नेकी है, तो आप ज़रूर कोशिश करें, एक ट्राई ज़रूर करें। कोई आपको वो खा नहीं जाएगी। अगर आप उससे सवाल करेंगे, आप उसको तबलीग करेंगे, तो ये वो खुद तैयार बैठी है आपकी बात सुनने के लिए। ये तो मौका किसी किसी को मिलता है। तो आप ज़रूर जो है हिम्मत करें और हौसला करें और इस जो है लड़की को ज़रूर बताएं, और ताकि वो जो है आपके नाम अमाल में जो है नेकियां लिखी जाए और आपके लिए जन्नत का रास्ता आसान हो। अगर आपने ना किया तबलीग तो नबी पाक को जाकर क्या मुंह दिखाओगे या अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। तो आज आपके लिए ये मौका है। तो आए सिस्टर, यू आर रेडी फॉर आंसरिंग? I'm happy to answer, but I am not sure what I'm being asked. So he's basically saying that when somebody comes in, they're gonna ask you a bunch of questions. And Muslims, please Musliman जुड़े हमारे साथ. So he's just making sure that you're ready to answer all those Muslim tough questions. Yeah, I'd love to hear the questions. I mean, after all, I want to pursue truth, so anything that anyone has to ask, it should help. जी, और प्लीज अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो प्लीज अभी मत जुड़िए। आप अगर क्रिश्चियन हैं तो प्लीज अभी सॉरी, अगर आप
کرسچن ہے تو پلیز مت جڑیے ابھی. آپ صرف مسلم ہے تو ہمارے ساتھ جڑیں, ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں, صرف مسلم جڑیے گا پلیز. So people would want to know, like, when we talk about religion, how Americans in all look at a religion with all that seriousness, or is it just a part of a culture? They want to know how Americans basically think about it. So, I mean, ultimately in everything, whether it's a religion or outside of religion, I want to know what's true, and my entire life should be based on that, because truth is how we understand reality. So obviously if something is shattering to what is known or perceived as truth, then it will impact my whole life. I think a lot of Americans don't really know what's true. And so it's good to kind of research and see, like, is it Christianity? Is it Islam? Is it Judaism? Is it something else? That way we know how to pursue life and what to do. Right, beautiful. So ہمارے ساتھ جو ہماری مہمان ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کو تو سچ جاننا ہے, اور ان کو ہمیں اپنی ریسرچ کرنی چاہیے کہ سچا مذہب کیا ہے, کیا جوڈازم ہے, کیا اسلام ہے, کیا کرسچینٹی ہے, مسیحت ہے, یا اصلی صحیح مذہب کیا ہے. تو ہمیشہ ہر وقت ریسرچ کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ہم صحیح راستے پہ نہ ہوں, شاید کوئی بھی مذہب ہو, تو ہمارا سرچ جو ہے وہ ہمیشہ آن ہونا چاہیے. تو یہ بہت بیوٹیفل انہوں نے بات بولی, اور بالکل سچ یہی ہے کہ ہم بھی اپنے راستے میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مسیحی ہیں اور ہم جو ہیں وہ صحیح اصلی راستے پہ ہیں. ابھی مسلم کبھی بھی ایسا نہیں سوچتا. ایک مسلم کا مائنڈ ایک روبوٹ کی طرح فٹ کر دیتے ہیں, اس کو اپنے سوچ سے باہر آنے کی اجازت ہی نہیں ہے. مگر جو ایک کرسچن ہوتا ہے اس کو ہم ہمیشہ یہی بولتے ہیں کہ وہ آئے, اور ہمیں کرسچن کو ہمیشہ بولتے ہیں سرچ کرو اور خدا میں آؤ. کیونکہ خدا یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ search and you will find the truth, knock and the door will be open for you, did Jesus بولے, رائٹ. تو اسی طرح سے اسلام میں بھی ہمیں always سرچ کرنا چاہیے کہ اصل کیا ہے. سو ہمارے ساتھ ایک ہمارے بھائی ہیں جو کرے بشارت علی, فالو اسلام سسٹر. سو پلیز آپ ہمارے ساتھ آن لائن آ سکتے ہیں بشارت علی, اور آپ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں. ہم کچھ بھی بیچ میں نہیں بولیں گے. آپ ان سے خود اسلام کی ان کو دعوت دیجیے اور ان کو بتائیے کہ اسلام سچا مذہب ہے, اور آپ کی ٹرانسلیشن میں کر دوں گا. میں آپ کے بیچ میں نہیں آؤں گا. آپ کو فل اپرچونٹی ہے بشارت علی صاحب کہ آپ جہاد کیجیے گا, اور برائے مہربانی آپ صرف لو جہاد مت کیجیے گا, صرف جہاد ہی کیجیے گا. تو آئیے اور اپنی اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں. کوئی بھی مسلم آنا چاہے, لڑکا لڑکی, صرف مسلم پلیز. Okay, so we got a couple of people. I don't know if they're Christians or Muslim, but let's give them an opportunity. جی آصف صاحب, آپ مسلم ہیں کرسچن ہیں؟ سر میں کرسچن ہوں. آصف صاحب, اچھا چلے, میں آپ کو بعد میں لیتا ہوں سر. میں نے صرف کہا ہے مسلمس کال کریں, ٹھیک ہے. تھینک یو اوکے جی, اوکے اوکے. So that was a Christian person, and I told him to, you have to wait, or I'm not sure if he can take any Muslims, any Christians today. اشارت علی, یہ آپ کے لیے بڑا اچھا موقع ہے یار. آپ آؤ اور دیکھو, آپ کا انتظار ہو رہا ہے. تو کتنی آسان سی بات ہے کہ آج آپ کے سامنے خود ایک بندہ سننے کے لیے بیٹھا ہے, اور آپ نے اس کو تبلیغ کرنا ہے. آپ نے اسے اسلام کی حقانیت بتانی ہے تاکہ وہ بھی بچ جائے نا, وہ بھی جنت کی حقدار ہو جائے.
تو یہ آپ کے لیے بڑا اچھا موقع ہے. تو آپ اس طرح اگر منہ چھپا لیں گے اور سائڈ پہ ہو جائیں گے خالی کہہ دینے سے فالو اسلام سسٹر، اس طرح تو کام نہیں چلے گا نا. آپ آئیں اور آپ بے فکر رہیں. انگلش کے لیے ہمارے ساتھ بھائی بیٹھے ہوئے، مجھے بھی نہیں آتی انگلش، اور بھائی انجینئر بیٹھے ہیں، تو وہ ضرور ٹرانسلیٹ کریں گے. اور ہو سکا کہ آپ کے وسیلے سے دیکھنا کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا، کتنے لوگ آپ کی بات سے جو ہے وہ اسلام کے بارے میں سیکھیں گے. آپ ضرور آئیں، ویلکم. آ جائیں، اوکے جی عمل کریں. جی اوکے جی. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز آپ اس اسٹریم کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. جتنے بھی فرینڈز ہیں، مسلمز ہیں، کرسچنز ہیں، اس میں بہت کم ویوز ہے ابھی تک، صرف 100 لوگ دیکھ رہے ہیں. اس اسٹریم کو، اس کا لنک لیں اور اپنے سب فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ ہمارے ساتھ جڑیں اور ہمیں جو ہے وہ آ سکیں اور اس لڑکی کے ساتھ وہ بات چیت کر سکیں. So we are getting a lot of Muslims here, but I hope they get the courage to call. Yeah, I would love to talk to someone. I know someone in the comments, a couple people in the comments have been talking about Islam. I would love to hear why you guys think that Islam is the only true religion and that there is no God but Allah. If you guys come and talk to me and tell me why you think that, then, maybe we could better understand each other. Yeah. Awesome. Yeah. So each time you say something, I'll just have a little bit of translation. So there's a lot of people who are Hindi and Urdu speaking. So basically یہ کہہ رہی ہے لڑکی کہ آپ لوگ مجھے اسلام کی دعوت دیں، آ کے مجھے بتائیں. مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں گے. میں بات کرنا چاہتی ہوں خوشی سے، اور میں آپ کی بات کو سمجھوں گی اور بتاؤں گی. صرف ہم کنورزیشن بھی کر سکتے ہیں اور ہم جان سکتے ہیں کہ مے بی میں سچائی پر آ جاؤں. تو آپ مجھے ضرور بتائیے اسلام کے بارے میں. So we got a caller here. Her name is Rimsha Rashid. Okay, یہ دیکھیں ذرا. So بشارت کہہ رہا ہے I cannot join the live show because I don't have access to it. Why don't you guys tell her about Islam? You call yourself Islamic engineer. So basically he's saying, why don't you teach her about Islam? Dude, if I teach her about Islam, then you're gonna cry. So I'm giving you the opportunity to do that. And that's all baloney that he's talking about, which doesn't make sense, that he doesn't have access to it. Of course he has access to it. But anyways, I think he's just a coward. بھائی آپ صرف ڈرپوک ہو. آپ کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، آپ کال کرنا نہیں چاہ رہے، وہ آپ کی مرضی ہے. Anyways, let's see who's Rimsha. Yes, Rimsha, آپ مسلم ہیں، کرسچن ہیں؟ ہیلو. ہائی، آپ مسلم ہیں، کرسچن ہیں؟ میں مسلم ہوں. اوہ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں. Oh shit, so we got a Muslim caller. You're welcome. آپ بالکل ویلکم ہے. کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ اسلام کی دعوت دیجیے ان کو اور ان کو بتائیے اسلام کے لیے. میں صرف بیچ میں ٹرانسلیشن کروں گا. سو آپ ان سے بتائیے اسلام کے بارے میں. اور so I'm just gonna be the translator and she's gonna tell you more about Islam. Okay, go ahead, Rimsha. ہاں جی، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اپنے مذہب میں. ہمارا مذہب بہت اچھا ہے. So she's saying I want to invite you to Islam. It's a very good religion. Okay. So my question to her would be, what are some good things about Islam that I should know about? So کہہ رہی ہے مجھے کچھ اچھی باتیں بتائیں اسلام کی. اسلام ہمیں برائیوں سے روکتا ہے اور بتائیے. اور سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق دیتا ہے. اوکے رمشا، پہلے مجھے کنفرم ہو جائے آپ مسلم ہیں
کیا آپ کوئی آیت الکرسی پڑھ کے مجھے بتا سکتی ہیں یا کوئی سورۃ فاتحہ یا whatever جو بھی آپ کو لگے ایزی؟ جی ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. Okay, thank you. So we just kind of confirm each time a Muslim comes in, so we don't want to make sure we want to make sure that that person is a legitimate Muslim that he's talking about, which he is right now. So so she's saying Islam is the best religion because it keeps you away from sin, keeps you away from bad things, and there's so many good things about Islam. So you go ahead and ask her the next question. So can you clarify what you mean by keeps you away from sin? Like, do you stop sinning when you become a Muslim? So وہ بول رہی ہے کہ آپ کے گناہ کرنا بند کر دیتے ہیں. جب تھوڑا اور ہمیں بتائیے کہ کیا اسلام کون سے آپ کو چیزوں سے دور رکھتا ہے؟ گناہ کرنا تو انسان کے اوپر ہوتا ہے نا. جیسے انہوں نے ابھی بولا کہ ہر چیز کو سرچ کرنا چاہیے، سرچ کر کے بات کرنا چاہیے، اس کے اندر گھسنا چاہیے. تو ویسے ہی انسان کے اوپر ہوتا ہے گناہ اور ثواب کرنا. اس کو دو راستے دکھائے گئے ہیں، ایک اچھا راستہ، ایک برا راستہ. اس کی اپنی مرضی ہے وہ برے راستے پہ چلتا ہے یا اچھے راستے پہ. اسلام میں جتنی باتیں ہیں وہ اسپیسیفک پوچھنا چاہ رہی ہے آپ کو، کوئی ایگزامپل دیجیے. میں اسی بات پر آ رہی ہوں نا. تو بول رہے ہیں کہ گناہ نہیں ہوتے، تو اسی پہ بات بتا رہی ہوں نا. یہ تو آپ کے اوپر ہے، آپ گناہ کر رہے ہو. قرآن تو نہیں بول رہا کہ گناہ کرو. قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ گناہوں سے رکنے کے لیے آیتیں رکی ہیں. جیسے کہ پہلے ریلیجن میں تھا کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ سیکس کر رہا ہے اور لڑکی لڑکے سے کر رہے ہیں، لڑکیاں لڑکیوں سے کر رہی ہیں. اس کو روکنے کے لیے آیتیں اتری. ان کو بتایا گیا کہ اصل رشتہ کیا ہے، اصل ریلیجن کیا ہے، ریلیشن شپ کیا ہے. یہ ایک برائیاں تھیں نا جن کو روکا گیا. بیویاں تھیں ان کی، ان کو چھوڑا جاتا تھا. ان کو بتایا جاتا تھا کہ اس طرح سے نہیں چلے گی زندگی. ان سب کو روکنے کے لیے اسلام میں ایک کیا کہتے ہیں راستہ دیا گیا ہے. اب وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس راستے کو چنتے ہیں. Okay, great. Okay, so she's saying that Islam, one of the big example that I can give you is because before Islam came, like people used to have, people used to just have sex and not get married. But when Islam came, there's a law that you need to marry and then have kids. So I'll let you respond to that. Yeah, so I'm pulling up a source because I have a question about this in regards to sin. I don't know if you could share that or not. Yeah, I can. But if Islam is great because it keeps you from sinning, I'm wondering why Allah needs sin and why Allah likes sin. Because when I read, the Hadith, and this is Sahih, I want to make sure that I'm looking at reliable information. It says, by him in whose hand is my life, if you were not to commit sin, Allah would sweep you out of existence and he would replace you by those people who would commit sin and seek forgiveness from Allah, and he would have pardoned them. So it sounds to me like sin is actually required for Allah, like Allah loves sin or something. It's really weird. Okay, so وہ آپ کو رمش آپ دیکھ رہی ہیں، آپ کو وہ دکھا رہی ہے ایک حدیث، صحیح حدیث ہے. اس کے اندر وہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ تو لکھا ہے کہ اللہ کو گناہ پسند ہے اگر آپ گناہ نہیں کریں گے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے sins are erased by praying for forgiveness and repenting. اور یہاں پہ لکھا ہے Allah's messenger has said, to him whose hand is my life, I were not to commit sin, Allah would sweep me out of existence and he would replace those people who would commit sin and seek forgiveness from Allah. Do you have
Oh, do you have anywhere that says you can translate the page into Urdu language? I did, and then I think I accidentally screwed it up. Let me see. Let me stop sharing and try again. Or I can pull it up on my end too. What's the hadith number again? It's Sahih Muslim 2749, but actually I did find it. So 2749 na? Okay. I arrange. Yeah, I will arrange. Well, I clicked on it, but I don't know that that worked. I don't think that that worked. Yeah, so You said 2740? Sahih Muslim 2749. The in-book reference is book 50, Hadith 13. Say Muslim. Yeah, that's the वो उसे बोलें जरा दोबारा शेयर करें. Can you share it again? Yeah. थोड़ा जूम भी करें. It's shared whenever you click on it. Okay. Say Muslim है 274. इसका इंटरनेशनल नंबर क्या है सर? असल में ना मुझे नजर नहीं आ रही. अगर इसका नंबर मुझे वो अरबी कोई भी नजर आए ना, अरबी दिखाएं मुझे. अरबी. Can you have this Arabic so he can translate? ये 6622 है मेरे ख्याल में. एक मिनट में देखता हूँ इसको. 6622 है. अरेबिक रहने देना, उसको नहीं छेड़ना. तो मैं चेक करता हूँ. 6622 था. नहीं ये वो नहीं है. रिमशा आपने जाना नहीं कहीं. ओके, एक मिनट. हमारी कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज हो रही हैं. थोड़ा सा जूम करें इसको. Zoom ये आपकी तरफ से. Can you zoom in to this? Which part? Arabic part. The Arabic part. Is that good? हाँ बल्ला. Okay, thank you. You're welcome. I think 6965. That's what my memory says. 6965. Yes, I think I got it. Okay, let's see if I can share this. Is that? And voila. Okay, so this is the Urdu part. Okay, रिमशा ये पढ़िए. आप जरा पढ़ के बताइए खुद. आपको नजर आ रहा है? रिमशा, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो रिमशा. रिमशा आप हैं या चली गई हैं? आपकी आवाज तो नहीं आ रही है. आपने म्यूट किया हुआ था अपना माइक्रोफोन. अनम्यूट कीजिए. I don't know why Rimsha is not speaking anymore. Rimsha. Okay, Rimsha आपके पास 5-10 सेकंड है. प्लीज आप अपना माइक्रोफोन सही करके आ जाइए.
یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو علامہ ہریرہ بھائی رضی اللہ عنہ، جی جی پڑھ کے بتائیے ذرا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا سے لے جائے گا اور تمہارے بدلے میں ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو گناہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے تو وہ ان کی مغفرت فرمائے گا. تو سسٹر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود گناہ کرنے کے لیے کہتا ہے، اور اگر گناہ نہیں کرو گے تو وہ آپ کو ختم کر دے گا، مٹا دے گا، اور نئی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کریں اور اللہ سے معافی مانگے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام جو ہے اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، بلکہ اسلام تو گناہ کی دعوت دیتا ہے. اللہ گناہ کی دعوت دے رہا ہے کہ گناہ کرو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا اور نئے لوگ پیدا کروں گا. رمشا بیچاری بھاگ گئی ہے. I think Rimsha just left the chat after وہ reading this کہہ hadith. وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے آواز نہیں آ رہی. ہمشا بول رہی ہے لیکن اس کی آواز شاید نہیں آ رہی. اس نے میسج کیا ہے. That's چلیں really پھر سے join. sad because I had a lot of questions. I still have a lot of questions for Muslims. I'd really like to find answers. I mean, hopefully another Muslim I can ask یا کوئی questions اور to. مسلم آنا چاہے اور یہ حدیث بتانا چاہے کہ ایکچوئل میں اگر یہ آپ اس کو بشارت علی ڈفرینٹ آ جاؤ کلاس. یار. کامنٹ تو آپ کر رہے ہو لیکن ادھر آؤ تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ اس نے سوال کیا آپ سے، آپ بہن نے جو کہا تھا کہ آپ اچھے اعمال کی طرف آؤ، نیکیوں کی طرف آؤ، اسلام نیکیوں کی بات کرتا ہے. تو ہماری وہ بہن نے ایک حدیث دی ہے مسلم شریف کی، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو خود گناہ پہ اکساتا ہے، اور اگر گناہ نہ کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پھر دوسری قوم لے آؤں گا، دوسرے لوگوں کو پیدا کروں گا تاکہ وہ گناہ کریں اور مغفرت مانگیں. تو اللہ تعالیٰ تو خود گناہ کی دعوت دے رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام اچھے کی دعوت دے؟ اللہ تو گناہ کی دعوت دے رہا ہے. مثلا جھوٹ بول لو، جھوٹ نہیں بولو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی اور کو لے آئے گا. گالی دے لو، اگر نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئے گا. زنا کر لو، نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو پیدا کرے گا تمہاری بجائے. تو یہ تو اسلام یہ دعوت دے رہا ہے، اور جی یہ رمشا، دربار نبی پاک نے فرمایا، تو یہ غلط تو نہیں ہو سکتا. جی رمشا آ گئی واپس سے. جی رمشا. ہیلو، ہماری آواز جی آ رمشا رہی؟ جی 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 بتائیے. مجھے آپ سے یہ بولنا ہے کہ آپ مجھے قرآن سے دکھائیں، مجھے حدیثوں سے نہیں پتا. آپ مجھے قرآن میں سے دکھا دیں، اور یہ کیا لکھا ہوا ہے آپ پڑھ کے سنا دیں مجھے. اوکے میں آپ مجھے کو پڑھ کے حدیث بتاتا سمجھ ہوں. نہیں آ رہے ہیں. Okay, so she's saying, show me from the Quran. I don't know what is in the Hadith. So, what do you got to reply to that? I mean, so according to the reliance of the traveler, if you discard the hadith, then you're actually an apostate from Islam because you're rejecting the common consensus of the Islamic scholars. But I do have Quran surahs as well. تو وہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس قرآن بھی ہے، بٹ آپ حدیث کو کیسے نکال سکتی ہیں؟ حدیث کی وجہ سے تو اسلام کھڑا ہوا ہے. آپ یہ تو نہیں بول سکتی کہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، یہاں پہ نہیں، میں لکھا نے ہوا ہے. یہ نہیں بولا کہ حدیث صحیح نہیں ہے. دیکھیں، اچھا سوری. ہر کسی کا نظریہ جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. صحیح ہے، میں نے حدیث غلط نہیں کہا، ہوگا لکھا ہوگا، لیکن میں نے حدیثوں کو نہیں پڑھا اتنا، تو مجھے اتنی نالج نہیں ہے. آپ نے بولا آ کر دعوت دیجئے، رائٹ؟ تو میں صرف آ کے آپ کو بتا رہی ہوں، جتنی مجھے نالج ہے وہ قرآن کے اندر ہے. تو آپ قرآن میں سے بتا دیں مجھے، میں اس پہ آپ سے ٹھیک ہے، مگر اس بارے میں آنسر ٹھیک ہے. کروں گا. اور دوسری بات یہ کہ اس کو آپ پڑھیں. مجھے آپ کی اسکرین بہت چھوٹی نظر آ رہی ہے اور میں اس وقت پڑھ نہیں سکتی، تو آپ مجھے پڑھ کے سنا دیجیے. Okay, she's saying, why don't you read the hadith? So, یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا سے لے جائے اور تمہارے بدلے میں ایسے قوم کو لے آئے جو گناہ کریں. ان کیا کو کیا بولیں گے آپ؟ لگتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ کسی بھی مذہب کے لیے، کسی بھی مذہب کے لیے رائٹ ہو سکتی ہے؟
Okay, so she's saying, can this hadith be correct for any religion? Like, no, actually, she's actually questioning, like, this kind of hadith cannot be authentic or correct for any religion in the world. Like, which religion would want to have people who would sin? Yeah, so that was my point in bringing up this hadith, because it doesn't make any sense to me, and I'd love to have this question kind of answered, because, you know, it या तो वो वही कह रही है कि यही तो सारी बात है, मतलब इस हदीस के अंदर यही तो सारा देखिए हदीसें तो किसी आयत के ऊपर से उतार कर और उनको समझाने के लिए मेरे ख्याल में लिखी गई हैं। तो आप मुझे कुरान में से बता देना। ठीक है, मगर आप इस हदीस को रिजेक्ट करती हैं? आप क्या बोलती हैं, सही नहीं है ये? मेरे ख्याल में तो कभी भी अल्लाह ऐसे नहीं कहेगा हम लोगों को कि जाके गुनाह करो, क्योंकि सारी बात ही तो गुनाह और सवाब की है, अमाल की है। हमारे अमाल ही तो देखे जाएंगे जो हम कर रहे हैं, हमें उसकी निस्बत ही तो इनाम और सजाएं मिलेंगी। तो फिर आप खुद बताएं, इस्लाम कैसे बोल सकता है कि आकर गुनाह करो? तो ठीक है, वो आपकी बात समझ रही हैं, पर यहाँ पर अब सवाल ये बनता है कि यहाँ साफ लिखा हुआ है कि अल्लाह खुद बोलता है, अगर तुम गुनाह नहीं करोगे तो मैं ऐसे लोग लाऊंगा जो गुनाह करेंगे, क्योंकि उसको मग़फ़िरत मांगना पसंद है। जो लोग उससे मग़फ़िरत मांगे उसको पसंद है, उसको अपनी खुदाई महसूस होती है इस बात से। तो ये हदीस में लिखा हुआ है आपके सामने। तो आपसे सवाल ये है कि so she's basically saying that this doesn't make sense at all. I mean, why would God would want people to sin? Yeah, I mean, I agree that it doesn't make sense, but sadly, this is Sahih. And so, like I mentioned earlier, if you reject what the scholarly consensus is in Islam, especially the Sahih Hadith, according to the Sharia law handbook relating to the travel area, actually an apostate. So I don't know, like, I couldn't join Islam just to be an apostate instantly by rejecting this. So this is like a really big problem, and same with anyone who already is a Muslim if they don't accept this as part of Islam. तो वो ये गोरी कह रही है कि भाई मुझे कोई मसला नहीं है इस्लाम को एक्सेप्ट करने में, मगर अब मसला ये है कि जब खुदा खुद कह रहा है कि गुनाह करो, नहीं करोगे तो मैं दूसरे लोग ले आऊंगा जो गुनाह करें, तो फिर ये तो बड़ी परेशानी की बात है। तो आप इस बारे में क्या बोलेंगी अब? नहीं, मेरे ख्याल में ये हदीस मुझे तो सही नहीं लगती। Okay, so she's saying she rejects the hadith. She's saying that this hadith doesn't make sense. I don't accept this hadith. So to be clear, she's saying that she is an apostate then? तो आप ये कह रही हैं कि आप हदीसों को नहीं मानती हैं और आप इस्लाम से हदीसें खुदा ने थोड़ी ना लिखी हैं, हदीसें खुदा ने थोड़ी ना लिखी हैं, हमारे जैसे आपके जैसे लोगों ने ही लिखी हैं। तो मैं तो नहीं मानती इसको। आप कुरान में से दिखा दें। ओके, अच्छा मुझे ठीक है सिस्टर रिंशा, सॉरी मैं बोल पड़ा, मुझे नहीं बोलना था। आप बोले नहीं अच्छा बोले। सॉरी सिस्टर रिंशा, मैं ये कहने लगा था ये तो सही तरीन किताब है ना कुरान के बाद, सही मुस्लिम से है ये हदीस। तो कुरान अगर बात है ना, आप कुरान की बात करें। हाँ, आप कुरान हाँ, के मैं बाद की बात मैं करने लगा जी। ठीक है, आप ठीक कह रही हो, मैं तो आपका मौक़िफ़ जानना चाहता था। अगर हदीस से रिजेक्ट कर दे क्योंकि कुरान के बाद है, पता नहीं सच्ची हैं या झूठी हैं, तो आप नमाज कैसे पढ़ेंगी, रोजा कैसे रखेंगी? में नहीं लिखा हुआ नमाज कैसे पढ़ते हैं, हदीसों में नहीं लिखा। ये तो हमारी जो टीचर साहब हैं जो हमें कुरान सिखाते हैं, असल में उन्होंने सिखाए हैं, ठीक है। तो ये हाँ, आपके और मेरे जैसे लोगों ने लिखी हैं। तो आप मुझे कुरान जो कि अल्लाह की तरफ लिखा हुआ है, आप उसमें से दिखा दें ये लाइन जो ये इन्होंने सेंड की है। मैं वही तो आप आपकी बात लाइन करने दिखा लगा था, दें। मैं वही बात करने लगा था। अगर आप मेरी बात सुन लें कि आप कहती हैं कि ये तो उस्तादों ने लिखी हैं, इंसानों ने लिखी हैं, कुरान अल्लाह ने लिखा है, ठीक है ना, यही कह रहे हैं ना आप। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये हदीसें
غلط ہیں، انسانوں نے لکھی ہیں، تو پھر آپ نماز کیسے پڑھو گی، آپ وضو کیسے کرو گی، آپ حج کیسے کرو گی، کیونکہ وہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا. دیکھیں وہ ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے نا، کس نے بتایا؟ اس میں تو لکھا انسانوں نے ہوا بتایا نا، ایسا لگ اللہ رہا ہے نے تو نہیں یہ تو بتایا. حکم دے رہا ہے، یہ تو حکم لکھا ہوا ہے کہ میں اگر آپ نہیں کرو گے گناہ تو میں دوسری قوموں کو پیدا کروں گا، ایسی تھوڑی نہ ہوتا ہے. ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن یہ جو انسانوں نے کتابیں لکھی ہیں، نماز کا طریقہ تو انہوں نے لکھا ہے نا، وضو کا طریقہ انہوں نے لکھا ہے، وہ نماز تو آپ نے مان لی. بیسیکلی So ہے L. کیا ہے، کنیکشن ہے خدا کی طرف سے، کنیکشن ہے. آپ اپنی بات منوا دے، خدا کو ضرورت نہیں ہے ہماری نمازوں کی. علام بھائی So sorry to interrupt, but do you mind pulling up my screen? I know it's in English, not in Urdu, but you could Yeah. translate. It's The Reliance of the Traveler, the Sharia Law Handbook. And I just wanted to show, because like I definitely want to prove the sources. I don't want to just say something. Like I want you guys to know Yeah. that it's real. So this says, this is under apostasy from Islam, acts that entail leaving Islam. We see that in the Sharia Law Handbook, Reliance of the Traveler, under acts that entail leaving Islam, we see that 7 is to deny any verse of the Quran or anything which by scholarly consensus belongs to it, or add a verse that does not belong to it. So and what is this reliance of the travel? Is this a part of the hadith? Reliance of the Traveler is the Sharia Law Handbook. Okay. It's one of the top Sharia Law handbooks. Okay, so what her thing is, at this point after reading this hadith, Rimsha is saying that I think every hadith is false and I only would believe on the Quran from now. And because hadith is written by people like you and me, so they could lie too. So there goes the hadith in the trash. So she don't believe on hadith anymore. She's saying if you can show me from the Quran, then she would believe. I understand, as long as she knows that by saying she throws the hadith in the trash, that's apostasy. ہاں تم کو اسلام کو قبول کرنے آنا تو بھائی تم اسلام اس طرح سے ہم نے قبول کیا ہے، تم اس طرح سے آؤ، میری طرح سے آؤ جیسے میں نے قبول کیا ہے. اچھا تو وہ آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اگر حدیث کو چھوڑ دیں گے تو پھر تو آپ اپاسٹسی کر رہی ہیں اکارڈنگ ٹو جو ریلائنس کی بک. بتاؤ تمہیں اسلام میں آنا ہے نا، تمہیں ہم دعوت دے رہے ہیں تو تم ہمارے طریقے سے آؤ نا. تم اپنی باتیں لے کر آ رہی ہو تو میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ قرآن کو پڑھو، تم حدیثوں کو چھوڑو. جس چیز کو تمہیں سرچ کرنا ہے تم اس کو کرو. تم حدیثوں کو کیوں سرچ کر رہی ہو جو کہ لوگوں نے لکھی ہوئی، جو خدا نے لکھا ہوا ہے اس کو سرچ کرو. Okay, so she's saying that why don't you just read the Quran and trash the hadith. وہ کہہ رہی ہے کہ حدیثوں کو آپ ٹریش کر دو، حدیث کوئی ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی، حدیث جھوٹ بھی بول سکتی ہیں، مگر اصل جو سچ ہے وہ اسلام میں آپ قرآن کو ہی پڑھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں. قرآن میں تجویز بھی لکھی ہوئی ہے، تجویز ترجمہ سب لکھا ہوا ہے آپ کو، اور ہر چیز کے لیے ایک آیت نازل کی گئی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ انہوں نے حدیثوں میں کیا کیا لکھا ہے. حدیثوں میں تو بہت کچھ ایسا لکھا ہوا ہے یہ اپنے آپ مذاقیں اڑا رہی ہیں. تو مجھے حدیثوں میں کوئی بلیو نہیں ہے. جو بلیو ہے وہ ایک بک پہ ہے، بلکہ چاروں بکوں پہ ہے. میں چاروں بکوں کو مانتی ہوں کیونکہ وہ خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ قرآن کو پڑھیں اور اس میں سے مجھے کویشچن کریں، میں آپ کو آنسر کروں گی. حدیثوں کا مجھے نہیں پتا، جو میرے پاس نالج ہے میں اس کے لیے آپ کو ایگری اور میں آپ Okay, so concluding what she's saying I don't believe on hadith anymore. Just show me from the Quran. That's the book I follow. I do not follow any hadith. Hadith is trash for me. Okay, so So I think now she's half apostasy right there, and the rest of the half I'll let you do your job. So if we want to just go to the Quran, I mean, I could show like sin in the Quran, but since it's not really to support something that you reject anyway, I don't really see as much of a point. But I guess a quick question would be, do you think that in regards to still sin,
Do you think that Muhammad is the best of examples? तो वो कह रही हैं कि अगर आप हदीस को रिजेक्ट कर देती तो मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि हज़रत मोहम्मद क्या बेस्ट एग्जाम्पल है फॉलो करने के लिए? क्या उनको उनके पीछे फॉलो उनको करना क्या आपके लिए बहुत ये ऑनर की बात है, एजाज़ की बात है कि आप हज़रत मोहम्मद को बोलेंगी कि इनसे बेहतर कोई इंसान नहीं है, इनको फॉलो करना चाहिए हमें? क्या ख्याल है? बिल्कुल। She says definitely. So, do you think that Muhammad sinned after accepting Allah? तो आपका ख्याल है कि हज़रत मोहम्मद ने क्या गुनाह किया होगा? क्या मतलब? वो पूछ रही है क्या कभी हज़रत मोहम्मद ने गुनाह किया है अपनी ज़िंदगी में कभी? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। So she said, I've never heard Prophet Muhammad sinning ever. Okay, so then I've got at least 3 Quran surahs. तो वो कह रही So मेरे पास 3 ऐसे रेफरेंसेस हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद के गुनाह का ज़िक्र हुआ और कुरान में से मैं आपको दिखाऊंगी। So she's saying that I mean before she said that she can answer anything from the Quran. So we have the Basharat Ali in the queue as well. Basharat साहब थोड़ी देर आप वेट करें, हम आपको लेते हैं 1 सेकंड में। अब प्लीज मुस्लिम्स जुड़िएगा, कोई भी क्रिश्चियन मत जुड़िएगा प्लीज। So she wants to learn if Muhammad ever sinned in his life. I have a shared screen. It's in English, but the 3 verses I want to look at from the Quran are Quran Surah 47:19, Quran Surah 40:55, and Quran Surah 48:2. So I don't want to stay on this one too long or the other one, but the third one I do. This one says is a commandment to Muhammad to seek forgiveness for his shortcomings. So it doesn't sound to me like he can be the best example if he still has shortcomings. Again, just illustrating that Allah needs his sin, because otherwise Allah could, have him sinless. If I stop sharing that, and I share this one. Yeah, I'm trying to take out the Arabic version. Okay. So I have the next one. Oh, I think I might have. It's okay. I'll just do this one because this one's way more important. Surah 48:2. Oh, 48:2. Okay. Yeah. Starting in 48:1 though, just so that it's very clear that it's about Muhammad. Okay. So let me take out the 48:1. Okay, रिमशा ये आपको बता रही है कि हज़रत मोहम्मद के गुनाह का जिक्र है कुरान चैप्टर 48 सूरह फतह आया नंबर 1 से स्टार्ट है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्क्रीन नज़र आ रही है सबको या नहीं? ओके, होल्ड ऑन। ओके, ये स्क्रीन आ गई, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लें, आप लोगों को दिखा दूँ मैं। सूरह फतह आयत नंबर 1, यहाँ पे लिखा हुआ है। इलामा भाई पढ़ना चाहेंगे आप? हमने तुमको फतह दी, ठीक है। और हजरत मोहम्मद की बात हो रही है, ठीक है। ए मोहम्मद, हमने तुमको फतह दी, फतह भी बेशक हमने तुम्हारे लिए रोशन फतह दी। ए मोहम्मद, हमने तुमको फतह दी, फतह भी श्री और साफ। ठीक है, ये उर्दू में। अब यहाँ पे अगली आयत पढ़ेंगे, सही है। ये हजरत मोहम्मद की बात हो रही है। रिमशा देख रही हैं आप? ओके, अच्छा, ये उसके बाद यहाँ से आई, पढ़िएगा इलाम भाई। ताकि खुदा तुम्हारे अगले और पिछले गुनाह बख्श दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे और तुम्हें सीधे रास्ते पर चला।
جی رمشا، یہاں پہ تو ذکر ہو رہا ہے کہ کہ حضرت محمد بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے گناہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بخشے انہوں گا نے گناہ کیسے؟ جی نہیں اگر گناہ ہوں گے نہیں تو بخشے گا کیسے؟ جی رمشا، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ گناہ کا کہاں ذکر ہے؟ کہاں گناہ؟ So she's saying where is the mention that it's about the sin of Muhammad? But 48:1-2, because it says, "Indeed, we have granted you a clear triumph, O Prophet, so that Allah may forgive you and your past and future shortcomings, perfect His favor upon you, guide you along the straight path." So it's saying not only did Muhammad sin in the past, but even from this point, Muhammad is sinning in the future. So being a Muslim didn't solve his sin. In fact, I would say that it seems like it even made it worse. okay, yeah, great, very great, very great conversation here, I think. So رمشا یہ کہہ رہی ہیں کہ گناہ تو پچھلے بھی معاف ہو گئے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اے محمد، پہلی آیت سے آپ پڑھیں گے، محمد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پھر لکھا ہوا ہے تاکہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے. تو یہ کہہ رہا ہے یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے کہ کسی انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں آگے فیوچر میں گناہ نہیں کروں گا. تو یہاں تو اللہ نے اجازت دے دی کہ بھائی تمہارے آنے والے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. تم جو ہے وہ مطلب اس کو پتا ہے اللہ کوئی آگے بھی گناہ کرے گا، تو مطلب پہلے ہی اپنے گناہ کی معافی، مطلب فیوچر میں لائسنس لے لینا کہ بھائی گناہ مجھے ہو جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے بخش دیے میرے گناہ، آنے والے گناہ بھی. تو کہہ رہی کہ اس آیت میں تو مطلب کباڑا ہی ہو گیا، پچھلا بھی گناہ معاف، اگلے بھی گناہ معاف. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اس میں خدا نے محمد کو دیے، محمد بھی ایک انسان ہی تھا ہمارے جیسا، اور انہوں نے ان کو چنا تھا ہمارے لیے، ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے اور ہمیں ٹیچ کرنے کے لیے. So she's saying Muhammad was just a human being like us. He was chosen to lead us. خدا کی نظر پڑی، جیسے کہ ایک چیز ہوتی ہے نا، ہر چیز کو سکھانے کے لیے ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسلام کو جب اسلام کی بک آئی، خدا نے جب قرآن کو نیچے بھیجا، اس کو فالو کروانے کے لیے ایک انسان کو چنا جن کا نام تھا. ان کو خدا نے بولا کہ آپ آئیں اور آپ اسلام میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، فتح دے رہا ہوں آپ کو، اور آپ پھیلائیں گے سب کچھ. انہوں نے ہمیں ٹیچ کرنے کے لیے ان کو چنا. ظاہر سی بات ہے ایک انسان ہے اور خدا اس کو بول تو صحیح بول رہا ہوگا. گناہ تو انہوں نے کیے ہی نہیں نا، اس میں تو لکھا ہوا ہے تمہارے معاف کیے جائیں گے. اس میں کہاں لکھے ہوئے کہ تم نے گناہ کیے تو معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر رہا ہوں. نہیں کیے نہیں تھے تو پھر معاف کون سے کیے؟ سوال یہ ہے. بشارت اگر بھائی انہوں نے گناہ کیے ہی نہیں تو معاف کیسے ہو گئے؟ دیکھا نا، میں نے بالکل کام کیا ہی نہیں تو معافی بالکل کس چیز کی؟ دیکھیں انہوں نے ان کو بولا نا میں آپ کو فتح دے رہا ہوں. فتح کس چیز کی وہ دے تو رہے ہیں؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، بخش دیے گناہ، معاف کر دیے، لیکن معاف کر سوال دیے. یہ ہے اگر کیے ہی نہیں تو معاف کیسے کر دی؟ دیکھو نا، آپ نے چوری کی نہیں تو آپ کا ہاتھ کیوں کاٹیں گے بھائی؟ یا بھائی آپ نے چوری کی نہیں تو معافی کس چیز؟ دیکھیں وہ انسان تھے نا، انہوں نے ان کو چنا ہمارے. وہ ایک نبی تھے، بعد میں بنے، پہلے تو انسان تھے، وہ نبی تھے، بعد میں نبی تھے. جی گناہ اگر کوئی جڑنا چاہے ان سسٹر کے ساتھ، کوئی جڑنا چاہے اسلامک، کوئی مسلم آنا چاہے، ان کی ہیلپ کرنا چاہے، بشارت علی آپ کو میں موقع دیتا ہوں. کدھر گئے آپ بشارت علی؟ پتہ نہیں کہاں گئے. So she's saying that he's a human being, maybe he sinned. So آپ ایکسیپٹ کر رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے ان سے گناہ ہوا ہو، اس کا مطلب ہے نہیں ہو نہیں سکتا. اس میں صرف بتایا گیا ہے کہ میں آپ کو بخش دیتا ہوں. اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ سے گناہ ہوں گے. دیکھا مگر پچھلے گناہ بخش دیے میں نے آپ کے، جو ماضی میں آپ نے کیے تھے، جو پہلے کیے ہوئے ہیں وہ معاف کر دیے. جی تو کیے نہیں تھے تو معاف کیسے کیے؟
سوال تو پچھلے یہ ہے نا، گناہ ہوں گے تو معاف ہوں گے نا، یہ تو بڑی کامن سینس کی بات ہے. شاید ہے. میں آپ اب کو دیکھو نا، اب آپ قرآن کی بات بھی نہیں مار رہی ہو. اللہ کیا کہہ کہہ رہا رہی ہے ہیں؟ کہ شاید میں ہوئے ہوں. نہیں، میں یہ نہیں بول رہی کہ ان سے گناہ ہوئے ہوں. خدا نے ان اللہ کو تو کہہ رہا ہے نا، اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے. تو کیے تھے تو معاف کیے نا. وہ خدا کو پتا ہو. ہاں نہیں تو وہی خیر خدا ایسے تو تو بتا کامن رہا، سینس کی بات ہے نا. دیکھیں آپ نے خدا تو سمجھے، بتا رہا ہے. آپ دیکھیں ایک جگہ سے کھانا کھاتی رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک ریسٹورینٹ پہ کھانا کھاتی رہی ہیں، آپ نے سارے دال چاول بریانی آپ نے کھائی ہے، تو وہ بولیں گے آپ کو چلو بھائی تمہاری بریانی کے جو پیسے ہیں نا وہ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، تم نے 1 مہینے کی بریانی کھائی ہے وہ تمہیں معافی مل جاتی ہے. تو اس کا مطلب بریانی کھائی ہے یا نہیں کھائی ہے؟ کھائی ہے. کھائی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے گناہ کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ کیے ہیں. Okay, great. Al, I think you're doing good here because she just said Muhammad did sin. So I'd definitely like to follow up on that. Can you pull up Surah 19:16 through 19? And I so will share. the reason that I ask for this is because now that we've realized that Muhammad is a sinner, was a sinner, past tense, current tense, and future tense at the time of the Quran, it's important to see that he can't be the best example if he is sinful, because how can you be the best example if you're leading people astray? And so we do see in the Quran, though, that someone was pure. And so we see that when we go to Quran Surah 19:16 through 19, specifically 19:19, but I want to make sure we have the context so we can identify who this pure person is in the Quran. So یہ کہہ رہی ہیں، yeah, go ahead. Go ahead. No, go ahead. So یہ کہہ رہی ہیں کہ قرآن میں اگر ہم پڑھتے ہیں کہ آپ نے ایکسیپٹ کرا کہ حضرت محمد نے گناہ کیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ ایک اچھی ایگزامپل نہیں ہے فالو کرنے کے لیے، کیونکہ وہ گناہ انہوں نے کیے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہی ہے کہ مگر ایک اچھی بات یہ کہ قرآن میں ایک ایسی شخصیت ہے جس نے گناہ نہیں کیے، صرف ایک ہی شخصیت ہے وہ. تو یہ آپ کو وہ دکھانا چاہ رہی ہیں. انہوں نے کہا ہے قرآن کی سورہ مریم آیا نمبر 16 سے وہ کہہ رہی ہے میں سٹارٹ کرنا چاہوں گی. So would you like me to read from 16? Al? If you could read 19:16 through 19, yes. 1960 through 19, okay. علاوہ بھائی پڑھنا چاہیں گے جی میں پڑھ دیتا ہوں. یا آپ اپنی طرف کھول لیں بھلے؟ جی میں کھولا. تو انہوں نے 16 17 18 16 17 18 19 انہوں نے کہا 19 جو ہے مین ہے، مگر 16 سے پڑھیں تاکہ ان کو سمجھ آئے کس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو ٹرانسلیشن ہے میرے پاس فتح محمد جلندری صاحب کی ہے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں. اور واذکروا فی الکتاب مریم، کہتے ہیں کہ اور کتاب میں مریم کا بھی مذکور کرو یا ذکر کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئی. اگلی آیت، تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا، اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو ان کے سامنے وہ ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا. آیت نمبر 18 کہتی ہے مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں. 19ویں آیت میں کہتا ہے انہوں نے کہا کالا انما انا رسول ربی کی لأہب لاکی غلامن زکیہ، انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ یعنی گناہوں سے پاک لڑکا بخشو. جی رمشا آپ کیا بولنا چاہیں گی کہ گناہ سے پاک؟ بالکل یہاں پہ لکھا ہوا ہے غلامن زکیہ، اس کا مطلب ہے کہ گناہ سے بالکل صاف اور شفاف، پاکیزہ جس کو بولتے ہیں گناہوں سے پاکیزہ. پاک. تو پاکیزہ جو ہے وہ حضرت مریم کے مسیح جو ہے. بیٹے ہیں حضرت مسیح، ان کے بارے میں کہا گیا ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ایکچولی سسٹر کہہ رہی ہیں کہ 2 لوگوں کا ذکر ہوا ہے قرآن میں، ایک حضرت محمد ہے جن کا کہا گیا ہے کہ ان کے پچھلے گناہ تھے، اور دوسرا ذکر ہوا ہے مولا مسیح کا جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پاکیزہ تھے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، جی میں مانتی ہوں اس بات کو. اب آپ میری بات سنیں. جیسے آپ لوگوں جی نے یہ
तीनों आयतें एक साथ पढ़ की और उसका तर्जुमा सुनाया, जहाँ पे आप जी लोगों का मकसद होता है वहाँ पर आपका पूरा जो है ना वो सब सामने आ जाता है, ठीक है। और जो जी मोहम्मद की बताएं बात अब। आप मोहम्मद का भी वो पूरा सा पढ़े ना, जो उसका पूरा का है, आपने आधा किया, आधी बात तो समझ में नहीं आई, आप पूरा पढ़ के आप जैसा बोलो हम वैसा पढ़ने के लिए तैयार हैं। आप बता दो, कोई आयत बता दो जो पढ़नी है तो हम पढ़ने के लिए तैयार है। विशाल भाई वहां से वापस जाएं और जहाँ से इन्होंने ये आयत निकाली थी ना उसको फुल पैराग्राफ जो है वो पूरा पढ़ें और ठीक उसको है। बताएं कि कहाँ पे उन्होंने क्या किया है जिसकी वजह से उनको खुदा ने ऐसा बोला है। अच्छा मैं वो बता दूंगा मैं आपको। पहले जरा सिस्टर की बात सुन ले, मैं बताऊंगा आपको कि उन्होंने क्या किया था तो अल्लाह ने क्यों डांटा उनको, ठीक है जी, और क्यों कहा, ठीक है। वो मैं आपको, अगर इंजीनियर भाई कहें तो मैं जरा सिस्टर को एक बता दूं, जल्दी से एक बता दूं जी बताएं, कि प्लीज उन्होंने बताएं. क्या किया था। अच्छा वो बेटा So let me translate it to L. So she's saying that I can see that Jesus is holy here, and but she wants to know why was Muhammad called the sinner? What was the reason? Like she wants to know the backstage of the story of that. So basically, our brother Lama Bhai is gonna look for someone, look for the reason behind it. I don't know if you know it. If you know it, that even great. Well, I mean, so Allah is having him ask for forgiveness for his past, current, and future sins. It's not that he's just called a sinner, it's that Muhammad actually had to ask forgiveness because he continued to sin in his past, present, and future. And I could give more context with Hadith, but she rejects all Hadith. So we have the Quran. The Quran says that Muhammad must ask for repentance from his sin. We have 3 different Quran surahs that all, ayahs that all affirm this. Like 3 separate passages, multiple ayahs each, depending on how much context you want. But I'm glad that we recognize that Jesus, is pure and holy. I think that's really important to recognize because it shows that Jesus should be our true example, that we should judge by Jesus, not by Muhammad. हमें तो ईमान है ना, हजरत ईसा वापस आएंगे, हमें ईमान है उसके ऊपर। आप सिर्फ जो है ना हजरत ईसा पे ईमान लेकर आते हो, हजरत मोहम्मद को गुनाहगार ठहराते हो, उसको बड़ा बुला कहते हो, उसको गालियां देते हो। तो हम तो मान रहे हैं, हम तो 4 बुकों को मान रहे हैं, हम तो उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे। रिजेक्ट तो एक चीज मैं करेक्ट कर दूं, हम गाली नहीं देते हज़रत मोहम्मद को, हम यहाँ पे सिर्फ फैक्ट दिखाते हैं। आप गालियां नहीं देते, आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे होते हैं और बोलते हैं। नहीं आपकी बेटा हम तो गाली नहीं दे रहे ना, नहीं हम नहीं गाली दे रहे, हम क्यों देंगे गाली। आप मजाक ये नहीं तो उड़ाते हजरत मोहम्मद की, नहीं मजाक भी नहीं उड़ाते, हम तो बस कर बात दें। कर रहे हैं जो अल्लाह ने। सारी देखो लाइव सुनती हूँ, पहली दफा मैं आई हूँ, बस कर दें, आप इतना झूठ ना बोलें। अच्छा सुन तो ले, सुने। सुन तो ले। हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे अभी हम कह रहे हैं ना, अभी हम कह रहे हैं कि वो गुनाहगार है, अभी हमने कहा कि वो गुनाहगार है और हजरत मसीह जो है वो पकीज़ा है, तो हमने कुरान की बात की है, हमने अपनी तरफ से नहीं की। कह रहे ना कि भाई हजरत आयशा ने वो हजरत पैदा किया, क्या कह तो कुरान को मान रहे हैं, कुरान में लिखा हुआ है कि बीबी मरियम जो है वो पाक साफ है, हमने मान लिया। आप क्यों बोलते रहते हैं सिर्फ बीबी मरियम को और जो हजरत ईसा है उसको मानते हैं, हजरत मोहम्मद को बुरा बुला कहते हैं, उन्होंने गलत नहीं फॉलो। हमने कब बुरा बुला कहा, ये कुरान कह रहा है ना कि उनमें गुनाह थे। अभी गुनाह खाने लगूंगा आपको, ये देखें आयत देखें, ये जरा, ये सूरह नंबर 66 है, सूरह तहरीम है और उसकी पहली आयत है, या अय्युहन नबियो लिमा तुहर्रिमु, आपकी ये स्क्रीन में तुम क्यों उस चीज को हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है। क्या तुम अपनी बीवियों को खुश करना चाहते हो? तो ये भी एक, हजरत मोहम्मद अपनी बीवियों को खुश करना चाहते थे, अल्लाह के हलाल को हराम कर दिया था तो अल्लाह ने डांटा है आप। तो हजरत मोहम्मद का एक नहीं, कुरान में कई गुनाह लिखे हुए। तो ये हम नहीं कहते, कुरान कह रहा है, हम उनकी शान में क्यों गुस्ताखी करेंगे जी। कर फिर बोलते हैं क्या हम क्यों करेंगे भाई ये तो कुरान ने बोला ना, मैंने तो नहीं बोला।
نا یہ انجینئر بھائی نے بولا نا ہر سسٹر ایک نے بولا پیراگراف میں نا ایک اسٹوری لکھی ہوئی ہے. آپ جو ہے نا بیچ بیچ میں سے وہ پوائنٹ ہیں جو میں نے بیچ میں نہیں, ابھی پہلی آیت پڑھی ہے بیٹا, پہلی آیت پڑھی ہے, بیچ میں ایسے نہیں پڑھی, پہلی آیت پڑھی ہے, یہ دیکھو نا. نمشا بات سنیں, آپ کو یہ ایل نے بولا کہ بیسکلی آپ جو یہ آپ مان رہی ہیں ایک چیز کہ بھائی حضرت محمد نے گناہ کیا, صحیح ہے, وہ پرپس میں نہیں مان رہی. میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ابھی آپ کی ریکارڈنگ موجود ہے. آپ نے کہا ہاں, آپ کو ان کا گناہ دکھا دیا نا, ابھی گناہ بھی دکھا دیا. ابھی یہ دیکھیں نا, میں نے دکھا دیا, انہوں نے اللہ کے حلال کو حرام کہا. ریکارڈنگ خود سنیے گا, آپ نے خود ایگری کیا ہے کہ ہاں حضرت محمد نے گناہ کیا ہے, اور آپ نے اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کیا کہ حضرت مسیح نے گناہ نہیں کیا, وہ پاک ہیں. آپ نے ایکسیپٹ کیا. اب اپنی ریکارڈنگ پھر سے سنیے گا, یہ لائیو بول رہی ہوں, میں ابھی بھی بول رہی ہوں, سچے دل سے بول رہی ہوں, خدا مجھے معاف کرے, میں ابھی بھی بول رہی ہوں. میں بلیو کرتی ہوں حضرت عیسیٰ پہ بھی بلیو کرتی ہوں, حضرت محمد پہ بھی بلیو کرتی ہوں. میں ان کے لیے کچھ نہیں بول سکتی. اس میں لکھا ہوا ہے تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے, میں نے تمہیں فتح دیا. تو وہ بھائی کس لیے دیا؟ آپ پورا پیراگراف تو پڑھیں. ٹھیک ہے, دیکھیں اب وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, مگر گناہ بخشے گئے, یہ امپورٹنٹ چیز آپ کو دکھانا. ابھی مطلب کون سے گناہ ہیں, کیا ہے, وہ بعد میں دیکھا جائے گا. مگر آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ انہوں نے گناہ کیا, ان کے گناہ اگلے اور پچھلے معاف ہوئے. ٹھیک ہے, میں نے کوئی ایکسیپٹ نہیں کیا اپنے طرف سے. کیوں آپ مجھے راضی چلیے آپ ریکارڈنگ پھر سے سن لیجیے گا. سارے ویورز سن رہے ہیں آپ کو, ہزاروں لوگ سنیں گے. میں تو سننے تھوڑی نہ بول رہی ہوں. ٹھیک ہے, چلو چلو ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, آپ نے تسلیم نہیں ہو. کیا, آپ کرو یا نہ کرو یہ الگ بات ہے, لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے نا. اور یہ میں نے آپ کو ایک گناہ ان کا دکھا بھی دیا ہے کہ انہوں نے. بھائی میری بات سنیں, آپ یہاں پر آئیں, آپ میری بات سنیں. آپ پورا پیراگراف پڑھیں نا, پورے کے پیراگراف میں کیا اسٹوری ہے بھائی, کیوں بول رہے ہیں یہ آپ نے مجھے پتہ نہیں کون سا والا چیپٹر نکال کے پڑھا رہے ہیں. اسی چیپٹر پہ آئے نا جس پہ لکھا ہوا ہے. اچھا بات تو سن لو نا, یہ دیکھو میں نے آپ نے کہا تھا کہ ایک گناہ دکھا دو, تو میں نے وہ آپ کو ایک گناہ دکھایا. ابھی آپ میرا دل دکھا رہے ہیں بہت زیادہ بری طرح سے. مجھے بالکل رونا آ رہا ہے کہ آپ اس طرح سے میری بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. آپ میری بات سنیں جی, آپ پورا پیراگراف پڑھیں جس پہ وہ بات ہوئی ہے. یہ دوسرے چیپٹر نہیں لے کر آئے کہ تمہاری بیویوں نے اس میں ڈاٹا, یہ اس چیپٹر سے نہ ملا ہے. اسی چیپٹر پہ آئے جس پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے, اس پہ کیوں لکھی ہے اسی کو کھول لیتے ہیں واپس, کھول لیتے ہیں. پورا پڑھیں. So she's saying that I don't want to go to any other verse or any other. I want to learn why was that written and what's the context of that verse that Muhammad is a sinner, which is Quran chapter 42. بات بتا دوں آپ کو, قرآن بھی ہر ایک نے لکھا ہوا ہے. ایک جو اٹینڈنگ کے جو صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, وہ والا لے کر آئے جس میں پورا جو ہے نا صحیح لکھا ہوا ہے. آپ غلط غلط چیزیں پھیلا رہے ہوتے ہیں, یہ غلط بات ہے. آپ کے مذہب کو ہم لوگ نہیں کہہ رہے. Okay, so here at this point she's saying دہشت گرد ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, بلا وجہ. دیکھو بیٹا, یہ قرآن ہم نے تو نہیں ترجمہ کیا ہوا, یہ مجھے ایل کو بتانے دیں. آپ بیچ بیچ میں سے غلط ترجمے سنا رہے ہوتے ہیں نا بھائی. پورا پیراگراف پڑھو قرآن کا. آپ تشریح پڑھیں, آپ تجویز پڑھیں, اس میں ترجمے میں پڑھیں. So she's saying maybe you guys are showing the wrong translation. So which is actually funny. دیکھیں میری بات سنیں, ہنسو نہیں. آپ کے ہنسنے پہ نا مجھے بہت غصہ آ رہا ہے. اب نہیں ہنسی نکلنی چاہیے آپ کی, سمجھ آئی؟ اچھا ٹھیک ہے, تمیز سے بات کریں, جیسے میں آپ سے تمیز سے بات کر رہی ہوں نا, تمیز سے بات کریں. اچھا کر رہی ہے. اچھا بات سنو نا, یہ دیکھو میں نے دوبارہ وہ کھول لیا جو آپ نے کہا سورہ فتح کھولو, تو یہ میں نے کھول دیا. ٹھیک ہے, ہاں تو صحیح پورا پیراگراف پڑھیں, کس بات پہ جو ہے نا ان کو اس طرح سے بولا گیا. بتا دو نا کتنی آیتیں پڑھوں. میری بات سنیں بشارت بھائی. جی جی, آپ کو میں بہت پیار سے بول رہی ہوں, آپ پورا پیراگراف پڑھیں کہ اسٹوری کیا تھی, کس چیز پہ ان کو یہ بولا گیا کہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے. آپ کو یہ پڑھنا ہے, آپ کو یہ پڑھنا. نہیں کتنی آیتیں نہیں, آپ اس پوائنٹ پہ آئیں, اس پیراگراف کو واپس کھولیں. آ گیا ہوں, یہ دیکھو نا, کھول دیا میں نے. ہاں تو اس کو پڑھیں نا, پڑھیں نا, یہ کیوں بولا گیا ہے. مجھے آپ کی اسکرین بہت چھوٹی نظر آ رہی ہے. انجینئر بھائی نظر نہیں آ رہا, مجھے تو آ رہا ہے.
So آپ I نا don't know. ایک بات سنیں میری بات, آپ کیا کرتے ہو, آپ کی ساری میں لائف سن رہی ہوتی ہوں, آپ کیا کرتے ہو, بات ایک کرتے ہو, حدیثیں کہیں اور سے اٹھاتے ہو اور ترجمے کوئی اور آیتوں کی سنا رہے ہوتے ہو, دماغ خراب کر دیتے ہو دوسروں کا. خود نہیں ماننا تو مت مانو, دوسروں کو کیوں خراب کر رہے ہو بھائی؟ اچھا جو اوکے صحیح آپ ہے. آیت بولو گی, جو آپ آیت بولتی ہو ہم وہ نہیں کھول میں نہیں لیتے بول ہیں. رہی, میں نہیں بول ہاں رہی. آپ مجھے اب یہ دکھائیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے محمد نے گناہ کیے ہیں. آپ مجھے اس بات پہ پورا آ کے اب آپ مجھے دکھائیں گے اور پوری دنیا کو دکھائیں گے جو آپ گناہ وہ گار تو گناہ گار بول میں نے رہے تو ہوتے ہیں دکھا حضرت دیا محمد بیٹا. کو. نہیں آپ نے نہیں دکھایا, اوکے پورا پیراگراف پڑھیں پورا, کیوں okay, دکھایا, also وہ کیوں کیا. she's very adamant that she wants to see where exactly Muhammad sinned. She is still not able to absorb that Muhammad actually is a sinner. So she wants us to go to the same verse again and show her where it is explicitly mentioned that Muhammad is a sinner. Yeah, I have 3 different places. Like I said, Surah 48, 1 through 2, past, present, and future. We've got Surah 40, 55. We've also got Surah 47, 19. And I can show places in the Quran where Muhammad sinned. That's not a problem. But again, a lot of the context that we have is from Hadith, and she doesn't care what Islamic scholars say. She doesn't care about true Islam or what Muhammad actually said or did, because she just wants to throw it out the window, which isn't very fair. So you can't ask for context and then throw away the context. So وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے ایک کانٹیکٹ مجھ سے مانگا ہے, آپ اس کو کچرے میں ڈال رہی ہیں کانٹیکسٹ کو. ہم آپ کو کانٹیکسٹ ہی دکھا رہے ہیں. میں نے دیکھیں آپ کو تمیز حدیثیں سے بات دکھائیں. ایک منٹ سن لیں ڈالوں گی میں قرآن کی آیتوں کو, کیسے بات کر رہے ہو آپ؟ میم, آپ ایک منٹ سن لیجیے, نہیں تو 2 آپ منٹ ذرا میں نے سن آپ تو کو, لیجیے. میں آپ کو کچھ بتا رہا آپ ہوں, دیکھیں سے بات کریں گے تو میں آپ سے بات کروں گی, تمیز سے بات کریں. میں آپ سے ہی بات کر رہا ہوں. میں نے تو آپ کو تم بولا ہی نہیں. نہیں سنیں آپ میری بات. وجرا نہ بولیں, آپ کے بک کو ہم کچھ کہہ رہے نہیں کہہ رہے نا, ہماری اور آپ کی بک ایک ہی ہے, تو غلط نہیں بولیں. میں نہیں سنوں گی آپ کی بات. نہیں میم, یہ دیکھیں ہماری اور آپ کی بک میں فرق ہے, وہ تو بات یہ الگ ٹاپک کھل جائے گا. اچھا سنیں آپ جیسے لوگ, چاہے وہ ہمارے علماء ہو یا آپ جیسے لوگ, نہیں, ایک نہیں ہے نا. دیکھیں اس میں تو حضرت محمد کا ذکر ہے اس کتاب میں, اور انجیل مقدس میں تو بھائی میں آپ حضرت کو محمد وہی کا بول کوئی رہی ذکر ہوں. نہیں ہے. اچھا سنیں میری بات سنیں. دیکھیں آپ کو 200 لوگ سن رہے ہیں اس ٹائم پر, ٹھیک ہے, اور اچھی ہزاروں بات, لوگ دیکھیں گے آپ کو, ٹھیک ہے. اچھی تو بات ہے. آپ نے ایک بات بولی ہے کہ حضرت محمد کا مجھے کانٹیکسٹ میں گناہ دکھائے, ٹھیک ہے. تو ہاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی, ٹھیک ہے. اور یہ اس سورہ لیے فتح ہے. یہ آپ چیپٹر ہی اس لیے آیا ہے کہ حضرت محمد کو فتح دی گئی تھی. ایک کس جنگ میں دی گئی تھی علامہ بھائی؟ So another thing is, جنگ احد کے اس میں شکست ہوئی. ہاں, اس کا پیچھے ریزن ہے, کسی جنگ میں کی فتح دی گئی. یس, گو ہیڈ. if you want to show, well, okay, so first I want to establish, one, is she rejecting the words of Allah saying that Muhammad is a sinner, past, present, and future, without context? Will she reject that without context, or is she willing to accept it because Allah said it? I need to know that first. پہلے آپ مجھے پیج دکھائے نا جس پہ جس بات کو بھائی وہ شروع کر رہے ہیں, جہاں پر ختم ہوتا ہے آپ وہ کیوں پڑھ. دیکھیں یہاں سے سٹارٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہاں پر بات ہو رہی ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم کو فتح دی, ٹھیک ہے. یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ یہ پہلی آیت ہے. یہ پہلی آیت ہے, ٹھیک ہے. یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اگلی آیت پہ چلیں. ٹھیک ہے. اوکے, شی وانٹس ٹو گو ورڈ بائی ورڈ. اوکے, یہ دوسری آیت آ گئی, صحیح ہے. دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے, تاکہ, یہ محمد کی ہی بات چل رہی ہے ابھی تک, ٹھیک ہے, تاکہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے. جی اب بتائیے. نہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے. ہاں انشا بیٹا آپ اسٹڈی کر کے آؤ, کوئی بات نہیں. تو خیر ابھی آپ کو تھوڑی سی اسٹڈی کی ضرورت ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت محمد جو ہے ان کے گناہ تھے. آپ مجھے سمجھائیں, مجھے نہیں آتا, کیا پتا میں تو سمجھا رہا ہوں, آپ مجھے سیدھے راستے پہ جائیں اگر میں غلط راستے پہ ہوں تو. ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ جو آیت ہے, یہ جو پیج ہے جس کو آپ نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے,
जी ये बात क्यों और किस लिए हुई है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप मेरी बात नहीं समझ रही, आप मुझे समझाना नहीं आ रहा। So she wants to know the context of this verse. She's not able to accept it. She's just like she's in in a in an unbelievable kind of a phrase right now that she's in a phrase that she's not able to accept it because maybe she's in denial, I guess. I don't know. That's But really she, bad because that's rejecting the words of Allah. But I can provide context with other Quran surahs, but I do want her to acknowledge that if she's denying this without context, then she's denying Allah anyway, with or without context. Like, she's literally denying the words of Allah. तो आप अल्लाह के लफ्जों को आप झूठा कह रही हैं अगर आप इस नहीं, बोलेंगी कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं मैं करूंगी। डिनाई भी नहीं कर रही। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछ रही हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछ रही हूँ, अगला पिछला ये जितने भी वो लिखे हुए गुनाह की बात लिखी हुई है, तो क्या गुनाह किए हैं उन्होंने, कौन से गुनाह किए हैं? ओके, चले, ये तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि गुनाह की यहाँ जिक्र है, फिर हम आगे चलते हैं अगले जिक्र तो आप मुझे दिखा रहे हैं, ठीक है, मैंने मान ठीक है। लिया। सो जिक्र ओके, ग्रेट। गुनाह कहाँ लिखा हुआ है, कौन सा गुनाह किया है? कौन सा गुनाह? ओके, ठीक है, हम बताते हैं आपको, बताते हैं, ठीक है ठीक है। Okay, L. So she says, okay, that's fine. I accept that his sins were forgiven and his future sins, we're talking about it. But what are the specific sins that Allah is talking about here? Now she wants to know like details. Okay. Yeah, what type So of sin? we can Yes. actually see that Muhammad took gods beside Allah. He even commanded his followers to take gods beside Allah, which is very bad. I mean, that's shirk, and that's definitely apostasy, and that's being a false prophet. And so we can find this even in the Quran. Of course, the Hadith help for context, but if we go to Quran Surah 53, 19 through 20, we'll see that Muhammad tells his followers, under the guise of the words of Allah, to consider idols of Lat and Uzza and Manat. So I can share this, but if you guys want to pull this up in Yeah, whatever so just letting you know, we got like so many of Muslims here in the queue, but they're coming and going, but I don't know if we can take them all today. It's You totally got a fine lot if we do of- part you two got a or lot of part work three. to do. Yeah, so here she's let me translate what she said. So okay, so रिमशा ये कह रही है कि ठीक है, आपने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि हजरत मोहम्मद ने गुनाह किए हैं। अब मैं आपको गुनाह भी दिखा सकती हूँ। गुनाह में मैं आपको ये दिखा सकती हूँ कि हजरत मोहम्मद ने अल्लाह के अलावा दूसरे खुदाओं की इबादत की, जो कि एक शिर्क है, और उन्होंने शिर्क किया है। तो go ahead and tell me the verse again. I can pull it up here. I shared it for now, just so any English people or Arabic speakers can see. But it's Surah 53, 19 through 20. And again, we see the context for this in Hadith. However, this is, again, Muhammad saying that Allah said this, saying, now have you considered the idols of Lat and Uzza, and the third one, Manat, as well. The Hadith continues with saying, these are the three exalted cranes from whom intercession is hoped for. And then later, Muhammad admits that this was actually not from Allah, but this was from Satan, and he was tricked into revealing verses from Satan because he thought they were from Allah. However, they still managed to be implemented into the Quran, which shows that the Quran is not perfectly preserved. And it's very dangerous if you could have the revelations of Satan put into the Quran as if it's from Allah. But that was one of Muhammad's sins that he had to ask for forgiveness for, being a false prophet and committing shirk. Okay, Remsha, तो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि Quran chapter 53 verse do you want me to read from 18 or 19? 19 through 20. You can go back further if you'd like. Okay, let's go ahead and read from 19 then. हाँ 19 और 20 जो है 19 और 20, ठीक है।
And I'll copy and paste. I mean, she might reject the hadith, but plenty of other Muslims shouldn't, because again, that's going against Islam and apostasy for rejecting the hadith. So I'll go ahead and put that in the private chat and in the public chat. The context for this, it's in Al-Tabarani's history, the Tariq, and this is actually found in other places as well. ओके सो ये कह रही है कि आप हदीस को रिजेक्ट नहीं कर सकती। इलामा भाई पढ़ के बताइएगा। जी ये जो 19 नंबर आयत में लिखा है कि भला तुम लोगों ने लात और उज़ा को देखा और तीसरे मनात को, बस ये लिखा है यहाँ पे। मतलब क्या है इसका? गुनाह है ये? वो एक्सप्लेन करती हैं आपको। इलामा मैं पढ़ देता हूँ। ओके सो ये सूरह नजम की आयत है। मेरी आवाज नहीं आई आपको? मैंने पढ़ा है। इसकी आवाज एकदम बंद हो गई। अच्छा, भला तुम लोगों ने लात और उज़ा को देखा और क्या है तीसरे ये? गुनाह मनात, है? लात उज़ा मनात 3 बुत थे और देखने इनको की जो है बात हो रही है। गुनाह बात, मुझे गुनाह दिखाएं, गुनाह दिखाएं वो मोहम्मद बताती है ना, एक्सप्लेन तो वो करेगी ना, एल सही एक्सप्लेन करेगी। so she wants to know like where's the sin? You're showing me this verse. It doesn't mention that that Muhammad sinned, or well, what's the context here? So, as I said, the context is in Al-Tabarani's history, the Tariq, and it is Muhammad reveals these verses, but they're actually from Satan. And Muhammad admits that he was deceived by Satan into telling people that they should hope for the intercession of these false gods, these pagan gods that were idols. And so, sadly, this still made it into the Quran, showing the Quran is not preserved, and Muhammad sinned so badly that the Quran is corrupted because of it. तो वो कह रही है कि ये तबरी के अंदर पूरी हिस्ट्री है, वॉल्यूम नंबर 4 ये इसने यहाँ पे दिखाया हुआ है, और ये बता रही है कि इसके अंदर आप पूरा हिस्ट्री पढ़ सकती हैं कि ये हुआ क्या है। इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट है कि हज़रत मोहम्मद ने 3 बुतों के आगे पूजा, उनको उनकी इबादत की। तो ये शिर्क तो ऐसा गुनाह है जो कि अल्लाह कभी माफ़ नहीं करता। तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में? आप मुझे कुरान में सिर्फ मोहम्मद का गुनाह दिखाते हैं, बातें छोड़ें, उसको देखो, उसको पढ़ो। ये उज़ा लात और उनके सिर्फ जिक्र है ना, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है उनको देखने से गुनाह हो गया? So she's saying that this is not enough evidence. मुझे कुरान में से दिखा दो, इसको बोलो कुरान में से दिखाए मुझे, कहाँ लिखा हुआ है मोहम्मद ने किया। ये हिस्ट्रियों को छोड़ो, तुम कुरान में बताओ। Okay, so she's saying that she don't believe on a tabari or any history. She would only specifically want to read from the Quran where the sin is, and if Muhammad was a sinner. That's what she's saying. Yeah, so I've already explained this is in the Quran. This is Muhammad pretending to be Allah, commanding his followers to worship these 3 other deities. However, we have further proof of this in a place where Allah commands Muhammad to ask for forgiveness for his sins. And Surah 40:55, because it shows that he needs to ask forgiveness for his sin. One second. Sorry, I'm trying to make sure that I'm giving the best context for this. Actually, I think Surah 47, 19 through 20. Sorry, one second. I've got so many verses up. All of these are context, so it's good to go through all of them, but I know that there's limited time and lots of callers. Because it says that it shows that he was taking gods beside Allah. Okay, और मुसलमान इनकी हेल्प करना चाहेगा तो वो आ सकता है। Sorry, 47:19 is what I was looking for. 47:19. Okay, let me pull that up.
in English this says, "So know, O Muhammad, that there is no deity except Allah, and ask for forgiveness for your sin." So this shows that Muhammad was taking another deity except Allah, just as I had explained earlier with different Quranic surahs and ayahs, because Muhammad was taking these three exalted cranes as gods and telling others to do the same. And so here's where Allah is saying, cut it out. Obviously, I'm paraphrasing, cut it out. Only take me as a god. You need to ask for forgiveness. But literally, the words are, "So know, O Muhammad, that there's no deity except Allah, and ask forgiveness for your sin." So this shows the context of one of the many sins that Muhammad committed, which was shirk, taking gods beside Allah. And it's really way worse and compounded by the fact that Muhammad was giving false prophecies in this regard too. So not only was he committing shirk, but he was commanding shirk amongst others. जी, तो ये कह रही हैं कि ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इस आयत के अंदर कि उन्होंने सिर्फ शिरक करने से मना नहीं किया बल्कि खुद शिरक किया और लात उज़्ज़ा और मनात की पूजा की, जो कि इस आयत के अंदर क्लियरली है। और आई डोंट, आपको अरबी आपको पढ़ने आती तो आप पढ़ सकती हैं इसको। मैं आपको उर्दू में पढ़ के बता देता हूँ। उर्दू, एक मिनट इस्लाम भाई, बस मैं उर्दू जान खोल देता हूँ। रखो कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए भी, और खुदा तो लोगों के चलने फिरने और ठहरने से वाकिफ है। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वस्तगफिर लिज़म्बिका, तो अब वस्तगफिर माफ़ी मांगो, लिज़म्बिका अपने गुनाहों की। जी जी रिमशा, हेलो रिमशा, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो रिमशा, आई थिंक रिमशा के में थोड़ा इशू आ रहा है। जब तक रिमशा हमारे साथ जुड़ती हैं, हम एक और मुस्लिम को भी साथ ले लेते हैं, वो हमारी इनकी हेल्प करना चाहे तो। जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस्लाम? हेलो इस्लाम, हमारे साथ जुड़े हैं? जी, आपको आवाज आ रही है हमारी इस्लाम? अब माइक अपना खोलो यार, म्यूट है आपका माइक। माइक्रोफोन म्यूट किया हुआ है आपने, रिमशा ने भी म्यूट किया हुआ है। रिक्शा का तो भूल गए। जी इस्लाम, आपको आवाज आ रही है हमारी? ओके, ये ले लेते हैं। ए के माटू जी, मुस्लिम है क्रिश्चियन है आप? मैं क्रिश्चियन हूँ भाई। क्रिश्चियन है भाई, पीछे आप वेट करें, अभी सिर्फ मुस्लिम्स प्लीज आइएगा भाई मेरी जरा बात सुने भाई, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए। अभी आप प्लीज थोड़ी देर चलिए रुक सही जाइए, है। हम आपको भी ओके लेते हैं ओके थोड़ी ओके। हेलो जी इस्लाम, कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। बशारत बात कर रहे हैं आप? बशारत हेलो, अली? नहीं, अच्छा, आप नहीं, मुस्लिम है क्रिश्चियन है? मैं मुस्लिम हूँ। हाँ जी, अच्छा बोले जी, फिर बात करें। एक मिनट इस्लाम भाई, इनसे कंफर्म कर जी, लेते हैं सुनने वाले। हाँ जी, आप मुस्लिम है जी, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हम, हाँ जी, आप बात करें इनसे। थोड़ा सा ज़रा हमें बता दीजिए कि आप मुस्लिम हैं, कोई आयत पढ़ के बता दीजिए या आयतुल कुर्सी सुना दीजिए। जी, मैं आपको सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। आमीन। Okay, just making sure he's a Muslim. He is indeed a Muslim. जी, क्या क्वेश्चन है आपको, और अच्छा, क्या कहना चाहेंगी इनको, मेरी किस तरह से आप मेरी इस्लाम आवाज़ में इनको डबल आ दावत रही है देंगे? मुझे। आपकी आवाज़ आपको डबल आ रही है? हाँ जी। गोरी को देख के तो नहीं डबल आ रही आवाज़?
नहीं हंस वैसे रहे हैं, मुझे वो खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं आप। नहीं नहीं, चलो मजाक कर रहा हूँ। आप वो अपना माइक्रोफोन को कनेक्शन सही करें। तो आप बताइए कि किस तरह से आप इसको इस्लाम की दावत देना चाहेंगे और क्या बोलना चाहेंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो इस्लाम है वो एक अमन का मजहब है और इस्लाम इखलाकियात के बारे में सिखाता है। और जो इखलाकियात के बारे कुरान में मजीद है वो जो कुरान मजीद है वो अल्लाह ताला का कलाम है और वो कलाम है जो पिछली किताबों की तरह कभी बदला नहीं। Okay. So we have another gentleman here. Rimsha is back, by the way. So आपका नाम क्या है भाई? इस्लाम, आपका अपना नाम बताइए। आप मुझे इस्लाम ही कह सकते हैं। Islam ही कहते हैं क्या? So he's saying just call me Islam. He's saying the Islam is the only religion that the book of Quran is the same. It's not changed, and that's why I believe that Islam is the right religion. So to Rimshad, clarify, please he's आप wait saying, करिएगा Rimshad. sorry, So yes, go ahead. I just wanted to clarify that he's saying that the Quran is the same as it was originally revealed. No, he said that Quran is like the unchangeable word of God. That's the unchangeable word of Allah. That's the reason I believe that Islam is the right religion. Okay. So can you go to Quran Surah 87, 6 through 7, please? लाओ भाई निकालिएगा। Oh, and can you ask him if he believes Quran only? We'll start with Quran, but I do want to know that for context. तो वो कह रही है कि आप सिर्फ कुरान पे यकीन करते हैं या हदीसों पे भी यकीन करते हैं, इस्लाम साहब? जी मैं दोनों पे यकीन करता हूँ। So he's saying he believes on hadith and Quran both. Okay, awesome. We have a lot of resources then. Thank you so much. Should I go ahead and read Quran Surah 87, 6 through 7 in English while you're pulling Yeah, that go up? ahead. Go ahead. So it says, say the verse again here. Quran 87, verses 6 through 7. So Surah 87, Ayah 6 and 7. Surah number 87, chapter 87. 87 ayat number 6 है. And so it says, we will make you recite, O Muhammad, and you will not forget, except what Allah should will. Indeed, he knows what is declared and what is hidden. So this is saying that Muhammad was going to forget certain things that Allah revealed as part of the Quran. So Muhammad would forget some of the Quran according to Allah. So therefore we know that the Quran has not been perfectly preserved, not even during Muhammad's time. Muhammad didn't even remember all of the Quran, but he was made to forget some of it. And we see this backed up in multiple other places in the Quran and other sources as well. For example, Quran Surah 2, Ayah 106, we see, we do not abrogate a verse or cause it to be forgotten, except that we bring forth one better than it or similar to it. Do you not know that Allah is over all things competent? So it proves that we don't actually have the true full Quran, that the Quran has been changed because Allah himself caused Muhammad to forget some of the Quran, and Allah caused some of it to be discarded. Okay, so इस्लाम ये कह रही हैं कि अगर कुरान जो है वो एक ऐसी किताब है जो तब्दील नहीं हो सकती, तो फिर कुरान की चैप्टर नंबर मैं शेयर करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। 87, ठीक है, ये देखें 87 है और आयत नंबर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है 87, 6 through 7. 6 और 7, ओके। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम तुम्हें पढ़ा देंगे, इधर ज़्यादा बेटर ट्रांसलेशन है, हम तुम्हें पढ़ा देंगे कि तुम ना भूलोगे, ठीक है। ये हज़रत मोहम्मद को बोला गया है कि हम तुम्हें पढ़ा देंगे कि तुम ना भूलोगे, ठीक है। अब आयत नंबर 7 में देखते हैं,
मगर जो अल्लाह अगर चाहे जो जी बताएं मगर जो अल्लाह चाहे बेशक वो जानता है और खुले और छुपे को। तो कुरान ये कह रहा है कि हम तुम्हें पढ़ाएंगे ताकि तुम भूल ना जाओ, लेकिन कुछ भूल जाओगे जो अल्लाह चाहेगा। जी इस्लाम साहब हाँ जी, बस ये क्या लगा था? जी क्या कहना चाहेंगे अब आप? अगर ये अल्लाह की अगर किताब होती तो अल्लाह फिर ये हजरत मोहम्मद भूल कैसे गए कुरान? देखे ना, अल्लाह ताला ने तो फरमाया कि हम तुम्हें पढ़ाएंगे और तुम नहीं भूलोगे। आप कैसे कह रहे हैं कि वो भूल जाएंगे? ये अगली और आयत में लिखा कुरान है की तो बात ही अल्लाह नहीं हो रही इसमें। उसमें कुरान के बारे में क्या लिखा हुआ है कि वो कुरान पढ़ाएंगे और आप कुरान भूल जाओगे? कहाँ लिखा हुआ है कुरान पढ़ाएंगे? उसमें लिखा है हम तुम्हें पढ़ाएंगे। पढ़ाने से क्या मतलब ये नहीं होता कि वो कुरान पढ़ाएंगे, वो कोई और भी चीज क्या पढ़ा सकते पढ़ाएंगे हैं। भाई मसलन? बहुत सारी अगर चीजें हमें अगर सिखाने के लिए कुरान भी उन्होंने भेजा। पढ़ाएंगे तो अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि तुम भूल जाओगे। अल्लाह ताला कुरान ने कहा है कि तुम ना भूलोगे। तुम ना भूलोगे, कुरान को नहीं नहीं, बोला उन्होंने। अगली आयत में लिखा है देखो, ना, मगर जो अल्लाह चाहे कुछ भूल हाँ जाओगे तो जो जो अल्लाह चाहेगा। अल्लाह चाहे, भाई मेरी बात सुनो, जो अल्लाह चाहे मतलब कि उनको वो बातें सिखाएंगे जो हमारे लिए, हमें हमें अच्छे अच्छे के लिए, हमारे आगे जाने के लिए बेहतरीन साबित होंगी। आप ये अच्छा इस बात पे, ये गुनाह, इसको अच्छा गुनाह रिमशा बेटा, कहेंगे आप, मुझे इसको गुनाह हाँ कहेंगे? ठीक है, हम तो गुनाह नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं आप कि तो गुनाहों की कुरान जो है ना। बातें कर रहे हैं कि हजरत मोहम्मद ने नहीं गुनाह नहीं किया, नहीं, हजरत ईसा अभी पाक है। नया सवाल है बेटा, अभी नया सवाल है, आप ये चली गई नया थी। सवाल नहीं, तो पुराने ये सवाल हो गई, इस्लाम ने आप किया ना, आगे लाए सुनो ना। तो सही, आप आप आपसे सुनो तो जब सही। कोई तबसरा करता है तो आप चुप करा देते हो। आप हमें क्यों चुप कराते हो? खुद क्यों नहीं चुप वो होते नहीं हो? चुप करा रहे, आपका सवाल अलग है, उसका अलग है। नहीं, इस्लाम ने उसका जो अलग है सवाल तो किया है, उसको जो बिठाया है ना आपने हमारे इस्लाम को बुरा भला कहलवाने के लिए, तो उसको अरे ये आप तो उसको बताइए। दावत देने के लिए बुलवाया है। आप तो अजीब बातें कर दावत रही हैं। दावत सुने मेरी दे मेरी बात दी सुनो, उसको। बात सुनो। सुने दावत देने के लिए मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से दावत दी, आप उसके गुनाह किधर निकाल के अच्छे उसको तरीके से बता दी रहे हैं, आपने? गुनाह दिखा रहे हैं कि ये देखो ये तुम्हारे मोहम्मद ने गुनाह किया। तो भाई वो गुनाह दिखा रही कौन है, सा, हम नहीं कहाँ दिखा लिखा हुआ रहे। है? वो इसी को ही मैं बता रही हूँ रिंशा ना, आप बेटा, तर्जुमा हम कर रहे नहीं हैं ना। दिखा रहे। वो जिसको आपने दावत दी है, वो कहती है मैं नहीं मानती भाई इस्लाम को। भाई आपका नाम क्या है? मैं भूल गई आपका, विशाल भाई। इशारत। मैं आपसे बात कर ही नहीं रही, आप तो तर्जुमा कर रहे हैं ना, उसको तर्जुमे में बताए ना। आप तो हाँ उसको जो है उसको बता रहे हैं ट्रांसलेट ना, कर वही रहे तो हो, उसका सवाल तो समझना। तो मैं अपनी बात रख रही हूँ। हाँ मेरी ठीक है, बात अच्छी सुनो, बात वो है। जो निकाल निकाल के दिखा रही है ना कि मोहम्मद ने कोई गुनाह किए हैं, मोहम्मद ने अभी 3 बुत रखे हुए, कहाँ लिखा हुआ है पूजा की है? और कहाँ लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें गुनाहों के बारे में बुलवा दूंगा? कहाँ लिखा हुआ है बताओ? अच्छा वो बता रही है ना, अभी अच्छा तो वो आपकी इस्लाम के चीखने से सवाल हमें का जवाब बहुत दे ज्यादा रही अच्छी आवाज आएगी। चीखें तो मत, आप आराम से बोलें। आपको दिखाते हैं, हर चीज दिखा रहे हैं। है। हाँ हाँ दिखाओ। हाँ जी। बिला वजह दूसरों के दिमाग खराब करते हो आप लोग मिलके। देखो ये आप पहले आप ये हदीस देख लो जो इस्लाम को दिखा रहे नहीं, हैं। आप हदीस ये नहीं एकदम देखनी मुझे, कुरान में दिखाओ। हदीस नहीं देखनी मुझे। मजाक कर रहा हूँ, ये कुरानी है। यही मैं मजाक जानना नहीं चाह कर रहा रहा, यहाँ मजाक नहीं, खेल नहीं हो रहा, तमाशा नहीं हो रहा। था। ओके वो रिमशा की जान पे बनी और तुम्हें तमाशे की सूझ रही है, ये जान वही पे ना तो आप करो। लोगों की बनेगी। अभी ये रुक जाओ, खुदा का अजाब नाजुल होता है ऐसे गलत गलत बातें फैलाने से। नहीं नहीं, इतने सालों से मेरे इस्लाम क्यों ने कर सवाल रहे हैं, पूछा। मेरे क्यों हमें जान तो पे कोई अजाब बनेगी? हासिल नहीं हुआ। मेरे हमें क्यों तो जान बल्कि पे हमारी तो बनेगी? तरक्की हो रही है, लोग हमें और वॉश कर रहे हैं, हाँ तो सब्सक्राइबर्स तरक्की बढ़ रहे खुदा और हैं। दे। हम तो नहीं जलते आपकी तरक्कियों से, खुदा और दे आप लोगों को तरक्कियां। ये जिसको जो रिमशा बहुत मिलेगा वो अच्छी खुदा है, ने लिखा हुआ है। रिमशा बहुत आपको अच्छी है, आपके लेकिन वो नसीब से मिलेगा, मुझे मेरे असूली नसीब सवाल से कर अच्छा रही है। मिलेगा। रिमशा, देखो अच्छी बात है। थोड़ी देर, रिमशा आप थोड़ी देर रुकें। आपका पिछला टॉपिक अभी तक चल रहा है, मुझे इस्लाम से बात करने दें। इस्लाम आया है, थोड़ी देर आप रुकें। आप अगर थोड़ी देर गायब हो गई थी हाँ, तो मैं जब नेक्स्ट मुझसे कॉलर ले बात लिया। करोगे तो मैं रुकूंगी, रिक्वेस्ट करके बात करो तो मैं रुकूंगी, लेकिन हाँ मैं ये बीच ठीक में आपसे है नहीं रिक्वेस्ट कहूंगी। है, हाँ मैं आपसे ठीक है रिक्वेस्ट कर ठीक रहा हूँ, है आप 1 मिनट ठहर जाए ताकि ठीक हाँ इस्लाम भाई, के मैं सवाल ठहर का गई, मैं जवाब। म्यूट कर रही हूँ, आप बात करें। और थैंक यू इस्लाम वेरी ठीक है। भाई मच। आप बिल्कुल पीछे नहीं हटिएगा इनकी बात को, तो आज जो है ना झुटला के रहिएगा, ये झूठा झूठा कह आपने के ये बड़ा, हर किसी को ये दिमाग बब्बर खराब शेर है, करते हैं। इस्लाम भी बब्बर शेर है, आप टेंशन लेना। आप हंसे रुके रुके रुके, इनको यार ये तो इंजीनियर दिमाग पे लग रही थी इनकी इंजीनियर आवाज। भाई, आपने हंसना नहीं। हाँ यार वो किधर गया इस्लाम, किधर? इस्लाम क्या हाल है, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। ओके सो यार ये बहुत शोर करनी थी, मैंने इनको थोड़ी देर बैक स्टेज किया है। हाँ जी, कोई बात नहीं। ओके इस्लाम आप क्या कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी डू नॉट एब्रोगेट अ वर्स और कॉज इट टू फॉरगेट एक्सेप्ट दैट वी ब्रिंग फोर्थ बेटर देन इट और सिमिलर टू इट।
बोले कि हम कभी भी हाँ जी, ऐसा नहीं कर सकते। आपको ये बात समझ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो इसमें क्या समझ आई आपको बताइए? तो इसमें यही है ना कि कुरान मजीद परफेक्ट है। तो अल्लाह ताला अगर कोई एक आयत नाज़िल करता है तो अल्लाह ताला उसकी आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए उसके उसके अ, उसको चेंज करके एक और आयत नाज़िल कर देता है। तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ये तो बल्कि कुरान इससे ज़ाहिर होता है कि कुरान परफेक्ट है। Okay, so L, he's saying that this verse actually proves that Quran is correct, because this means that we do not abrogate a verse or cause it to forget, except that we bring forth better than it or similar to it. Do you not know that Allah is over all things competent? So what he's saying is that this means that this book cannot be forgotten. Well, that's clearly not true that it can't be forgotten. And it's also proof that it already has been changed. So whether or not you want to say that change was justified is a different thing. But he came in here saying that the Quran has been preserved. But Allah himself said the Quran has not been preserved. So him saying that it's been preserved is actually calling Allah a liar and refusing to believe what Allah said himself. तो अल्लाह का सिर्फ ये कहना ही कि भाई कुरान आप भूल नहीं सकते, ये एक बहुत बड़ी जो है वो मेरा ख्याल है कि मतलब ये करप्शन ही है बेसिकली। कैसे कर मतलब कि हमें आम इंसान है ना, तो जाहिर बात है हम भूल सकते हैं। ठीक है, चाहे वो नबी हो वो भी कोई बात भूल सकता है, सहाबा हो वो भी कोई बात भूल सकता है, या मैं एक आम इंसान हूँ मैं भी कोई बात भूल सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? So he's saying that anybody can forget can forget you know, a verse from the Quran. That's not a big deal. I mean, what's the big thing about it? Well, that there's abrogation is what this verse shows, that there's abrogation in the Quran, which means that it's not been preserved because Allah, I don't want to say too much at one time, but essentially, if Allah has had the Quran for all of time, that it's his eternal word, it makes no sense that Allah would have an eternal word that needs to change. And if it has changed, then it's therefore been corrupted, because if it's eternal, but it's been changed, then we do not have the original true Quran, especially because we know that it's been forgotten. There are parts that have been forgotten. But if you'd like to pull up for me Sahih al-Bukhari, Book 6, Volume 61, Hadith 509, we see also the reason that the Quran was even compiled, and that's because so many people who had the only copies of the Quran passages in their head were killed. And so there was already Quran that had been lost forever, and they didn't want more Quran to be lost. Reading it in English, it says, casualties were heavy among the Qurra of the Quran, i.e. those who knew the Quran by heart, on the day of the battle of Yawmama. And I am afraid that more heavy casualties may take place among the Qurra on other battlefields, whereby a large part of the Quran may be lost. We also see other things too, but again, I don't want to say too much at once. Okay, so इस्लाम देखें, यहाँ पर ये सिर्फ आपको ये बता रही हैं कि इस आयत में आप ये जान लें कि ये आपको नजर आ रही है यहाँ पर आयत? हाँ जी, हाँ जी। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब कोई आयत मनसूख फरमाया या भुला दिए तो इससे बेहतर कोई और आयत आ सकती है, बेहतर या इससे जैसे हम दूसरी आयत ले आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है आयत तब्दील हो सकती है, एब्रिगेट हो सकती है। ये समझाना चाह रही है आपको इतनी देर से। कुरान चैप्टर, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 106 है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई? हाँ जी। तो जब मैंने बात की, जब मैंने कहा कि कुरान बदला नहीं है, ठीक है, तो मैंने साथ ये कहा कि कुरान अल्लाह का कलाम है। ठीक है, तो आप उन दोनों बातों को आमने सामने रखें ना। तो मेरा जो कहने का मतलब है वो यही है कि वो अल्लाह का कलाम है। तो वो ये कह रही है कि अगर अल्लाह का कलाम तो भूल जाएंगे अगर तो हम एक दूसरा कलाम ले आएंगे, तो ये तो मतलब तब्दीली हो गई ना, एक आयत छोड़ के दूसरी आयत आ जाएगी। कौन दे रहा है? वो अल्लाह ही दे रहा है ना।
تو جب اللہ ہی میں نے دے رہا ہے. کہا کہ اللہ کا کلام نہیں بدلا تو میں نے یہ بھی کہا کہ وہ اللہ کا ہی کلام ہے. ٹھیک ہے, جب میں نے کہا کہ قرآن نہیں بدلا تو میں نے کہا کہ وہ اللہ کا کلام ہے. تو اگر اللہ ہی آگے اور آیت دے رہا ہے تو وہ اللہ کا ہی کلام. So he's saying تو that it's the same thing. لیکن مسٹر اسلام, لیکن ایک بات ہے کہ یہ تو اب تمہیں ماننا پڑے گا نا کہ قرآن جو ہے وہ بدل سکتا ہے. تو دیکھیں وہ کوئی انسان تو نہیں بدل رہا اسے. ٹھیک ہے, یعنی ہم نے تو وہ اللہ, ہمیں کیسے پتا چلے کہ کوئی انسان نے بدلا یا کس نے بدلا؟ تو اللہ یہاں پہ فرما رہا ہے نا. ہاں, اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بدل سکتا ہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے, یا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو وہ اللہ ہی کر رہا ہے, تو اللہ ہی وہ اس سے بہتر یا اس جیسی آیت دے رہا ہے نا. ہاں, آپ تو حدیث کو بھی مانتے ہو نا, تو حدیثیں بتاتی ہیں, حضرت عائشہ کہتی ہے کہ یہ میرے قرآن میں یہ آیت ہے, عثمان کے قرآن میں یہ آیت ہے. ٹھیک ہے نا, ہم نے آپ پہلے بھی مجھے شیئر حدیث کی بتا ہے. دیں. میں نے تو اسے مسلم کی حدیث ہے باب رضاحت میں, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جی جو رضاعت کی آیتیں ہیں, رضاعت کبیر کی آیتیں ہیں, 10 بار دودھ پینے سے رضاعت کنفرم ہو جاتی ہے, لیکن پھر اللہ نے وہ منسوخ کی اور پانچ دفعہ دودھ پینے کی آیت آ گئی. اور وہ جب نبی پاک فوت ہوئے, آیت رجم اور وہ 5 بار دودھ پینے والی آیتیں میری چارپائی کے نیچے تھی. ایک وہ جو ہے نا ہم سے گم ہو گئی, کیونکہ ہم تو فوتگی کی وجہ سے اور مصروف تھے, تو وہ آیتیں مسنگ ہیں. آپ مجھے یہ حدیث دکھا دیں گے؟ جی میں دکھا سکتا ہوں, اگر آپ تھوڑی دیر انتظار کریں تو. ہاں جی میں ٹھیک. انجینئر بھائی دکھا لوں پہلے حدیث, جی بالکل دکھائیں. تاکہ جو ہے نا ان کو پتہ چل جائے کہ وہ جو ہے یہ حدیث موجود ہے. کیونکہ اسلام بھائی حدیث کو مانتے ہیں نا, وہ تو جو رمشا ہے وہ تو مانتی ہی ہیں. ہاں یہ مانتے ہیں, یہ اچھے والے مسلم ہیں. ہاں جی, میں ان کو وہ So حدیث he's gonna دکھا. show him the hadith where because he's okay with the hadith. He's saying I want to know the hadith. So he wants to know where it says specifically that the verses were abrogated. Yeah. So we see different places where Muhammad forgot parts of the Quran, because there's a bunch of different ways of abrogation. There's abrogation via people forgetting, mainly Muhammad. There's abrogation via sheep or goats, depending on which hadith you go with, being eating the Quran. We also see abrogation via it being lost in battle. We see abrogation via it being burned. Okay, let's go one by one. This is really interesting. So And then, but the final one is just being missed, just being forgotten and left out. وہ کہہ رہی ہے کہ yeah, go ahead. Okay, so for forgotten, I've already provided 2 ayahs, well 3 ayahs that show that Allah caused his Quran to be forgotten. Okay, یہ کہہ رہی ہے کہ بھول کر بھی. Okay, let's go one at a time. So یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن کی جو ہم تبدیلی دیکھتے ہیں وہ بہت طریقے سے دیکھتے ہیں اسلام کے اندر. پہلا ہم یہ دیکھیں گے کہ میں نے 3 آیت پیش کی ہے جس کے اندر آپ قرآن کو بھول سکتے ہیں, مطلب آپ بھول گئے, جیسے میں نے آپ کو 3 آیتیں دکھائی ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. Can you repeat those references, those 3 references about forgotten the Quran? Yeah, so there's Quran 87 6 through 7, Quran 2 106, and then Sahih al-Bukhari 5037 and Sahih Muslim 788b. I've tried to leave some of these in the comments just so people could read through them for themselves, but yeah, definitely if you want to pull up any of these. I think oh, go ahead. No, go ahead. So the 2 hadith, they pretty much say the same thing. It's just proving that they're both Sahih, one Sahih al-Bukhari and one Sahih Muslim. So it proves that it is mutawatir, that Muhammad forgot part of the Quran, and it's actually a different Muslim that remembered it, and so just showing that it has not been preserved. Okay, so یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کو ساری ریفرنسز دے رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ پھر سے جا کے سن لیجیے گا, یہ ریکارڈڈ ہے سارا
جو ہم بول رہے ہیں لائیو ہے، تو آپ یہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ ریفرنسز آپ کو دے رہی ہے کہ جہاں پر بھی. سو let me میں نے ایک حدیث Basharat, پڑھی ہے. yes, brother Basharat wants to show a hadith in which he wants to see something. Go ahead. اس کو تھوڑا zoom in کرے گا علامہ بھائی. ایک منٹ. ہمارے ساتھ کافی سارے مسلم ویٹ کر رہے ہیں بات کرنے کے لیے. جب میں اکیلا ہوتے ہیں، علامہ بھائی اکیلے ہوتے ہیں، تب کوئی مسلم آتا نہیں ہے. ابھی گوری چمڑی آئی ہے، سارے آگے سامنے. اسلام بھائی یہ آپ کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 3597 3597. ہاں جی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس بارے میں جو قرآن میں نازل کیا گیا وہ 10 مقرر شدہ گھونٹ تھے جو حرام کر دیتے تھے، پھر ان کو 5 مقرر گھونٹوں سے منسوخ کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی گئی اور یہ اسی طرح قرآن میں پڑھا جاتا تھا. تو وہ آیتیں کدھر گئیں پھر؟ یہ دودھ والی. ہاں جی. تو یہ حدیث یہیں پہ ختم ہوگی. ہاں تو یہ حدیث بتا رہی ہے نا، وہ آیتیں کدھر گئیں؟ آپ تو کہہ رہے تھے نہیں بدل سکتی. تو وہ تو پھر اب وہ اللہ جانتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں پوشیدہ کر دیں. اللہ نے نہیں کی نا، بکری لے گئی یا کوئی کون لے گیا؟ تو وہ اللہ کی مرضی ہے. کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے. دیکھو حضرت محمد تو چھوڑ کے گئے تھے نا. جی حضرت محمد تو چھوڑ کے گئے تھے نا. حضرت محمد آیتیں چھوڑ کے گئے تھے تو مسلمانوں نے نہیں سنبھالی. تو اب قرآن کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لی ہے نا، تو وہ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ کون سی آیت کو پوشیدہ رکھنا چاہ رہا ہے یا ظاہر کرنا چاہ رہا ہے. اب وہ حضرت محمد اللہ تعالیٰ نے قرآن مکمل کر دیا نا. اچھا یہ سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مکمل کر دیا، ٹھیک ہے جی کر دیا. حضرت محمد دنیا سے چلے گئے قرآن چھوڑ کے. ہاں جی ٹھیک ہے نا. حضرت محمد پورا چھوڑ کے گئے تھے نا، تو مسلمانوں نے گم کیا نا. وہ نبی تو نہیں ہے، مسلمان تو نبی تھے نا. ہاں جی. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چاہے وہ آیت ان سے جس طرح سے بھی وہ آیت وہ موجود نہ ہو اس وقت، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی ہے. اگر آج گم ہو جائے مثلا کچھ آیتیں تو آج بھی اللہ کی مرضی ہوگی. اب تو وہ قرآن مکمل ہو گیا نا، اب تو قرآن لکھ دیا گیا، اب تو کمپائل ہو گیا سارا. نہیں کب ہوا یہ؟ جب حضرت عثمان نے قرآن پورا کمپائل کر لیا نا. ہاں وہ حضرت عثمان والا کدھر ہے پورا قرآن؟ یہ جو آپ کے پاس ہے یہ تو تاج کمپنی کا نا، یہ تو تاج کمپنی کا ہے. تو حضرت عثمان والا کدھر ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ حضرت عثمان کا؟ ترکی میں توپ کاپی میوزیم میں پڑا ہوا ہے وہ قرآن. توپ کاپی میوزیم میں پڑا ہوا ہے، آپ کا یہ کہنا ہے؟ ہاں جی. تو پھر ہم کیسے چیک کریں گے اس کے ساتھ ملا کے موجودہ قرآن کو؟ کوئی نہیں بھائی، وہ ایک ڈاکٹر نے لکھی ہے، آپ انفارمیشن لے لیں، وہ ایک ڈاکٹر نے لکھی ہے. نہیں وہ نا مکمل ہے انجینئر بھائی. جو توپ کاپی میں میرا پوری دنیا کے مسلمانوں کو چیلنج ہے کہ توپ کاپی میں جو قرآن پڑا ہوا ہے جو حضرت عثمان کے نام سے جانا جاتا ہے وہ آپ پبلش کریں، وہ شیئر کریں دنیا کے ساتھ. میرا چیلنج ہے کہ وہ نامکمل ہے، موجودہ قرآن کے ساتھ وہ نہیں ملتا. جی بالکل نامکمل. میں کہہ رہا ہوں نا وہ پورا ہے ہی نہیں قرآن. جتنا آپ کے پاس ہے ابھی جو تاج کمپنی نے بنایا ہے وہ اتنا نہیں ہے، وہ کم ہے، اس کی آیتیں کم ہیں. اسی لیے تو مسلمان دکھاتے نہیں، اس کو چھپا لیے. اگر نہیں تو دکھا دو، ہمیں پوری دنیا میں دکھا دو کہ بھائی یہ ہمارے پاس توپ کاپی میں پڑا ہوگا یہ والا ہے. تو کیوں نہیں دکھاتے؟ ایک صفحہ آپ نے وہ قرآن دیکھا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، دکھاؤ گے تو دیکھوں گا. میں نے تو پڑھا ہے کہ نامکمل اس میں کچھ آیتیں نہیں ہیں.
آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، یا میں تو تو کہہ آپ رہا ہوں کیسے میں نے کہہ سکتے پڑھا ہیں کہ وہ جو نامکمل ہے؟ مسلمان اسکالر نے لکھا، جس نے اس کو دیکھا اس نے کہا کہ یہ مکمل نہیں ہے. بھائی آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے. میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا، ایک اسکالر کہہ رہا تھا کہ کافی سارے قرآن ہیں ہاں جی. جو ہے ان کو جلا دو کیونکہ یہ فرق ہیں، دوسروں سے الگ ہیں. تو یہ بات صحیح ہے؟ میں نے سنا ہے، یہ بات آپ کو پتہ ہے؟ نہیں یہ بات یہ کون اسکالر کہہ رہا ہے یہ بات؟ جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. جی بالکل وہ جھوٹ کہہ رہا بھائی حضرت محمد کو جھوٹا بول دیا آپ نے. یہ کوئی دوست نہیں کہہ رہا میرا، حضرت محمد نے کہا ہے. حدیث بتاؤں آپ ہے. کو؟ حضرت محمد نے کرتا ہے. جی صحیح بخاری 4987 میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے ایسے نسخے تھے جو کہ میچ نہیں ہو رہے تھے تو ان کو جلا دیا گیا. آپ کو یہ بات پتہ ہے؟ وہ حضرت عثمان نے جلایا. حضرت عثمان نے جلائے. جی جی یہ بات پتہ ہے آپ کو؟ دیکھیں ابھی آپ نے حضرت محمد کا نام لیا تھا، اب آپ حضرت عثمان پہ آ گئے. بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں جلائے گئے ہیں کہ نہیں. تو وہ تو بے شک لائے گئے. جی جلائے گئے ہیں. تو دیکھیں کیوں جلائے گئے؟ ان میں آیتوں کی جو سیکوینس کے اعتبار سے یا صورتوں کے سیکوینس کے اعتبار سے اس میں کیا نام ہے ڈفرینس آ سکتا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا میں اگر آپ کی یہ بات جھوٹ ثابت کر دوں، سیکوینس کا وہ نہیں تھا مسئلہ، پھر ہاں پھر آپ بتائیں. اوریجنل قرآن نہیں تھا، وہ ثابت کر دوں آپ کو؟ جی بتائیں آپ. پھر مانیں گے آپ کہ قرآن ایک جھوٹی کتاب ہے؟ آپ بتائیں تو صحیح. نہیں جھوٹی نہ بولنا، یہ کہہ دینا بدل گئی ہے. چلیں بدل گئی، یہ اتنا قرآن مان لیں. قرآن تو بدل نہیں سکتا. آپ مجھے وہ دکھا دیں جو آپ بتا رہے اچھا یہ میری اتنی دیر اسکرین شیئر کر دیں انجینئر. میں ذرا بردر اسلام کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں جب تک آپ حدیث ٹوٹتے. یہ دیکھیں بردر، یہ بردر اسلام، یہ دیکھیں یہ جو میں نے پیج آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، دیکھیں یہ سعودی گورنمنٹ کا ہے، مدینہ منورہ سے ویب سائٹ ہے، ابھی شیئر کی. یہ شافاد کا جو پرنٹنگ پریس ہے قرآن مجید، جو صرف قرآن مجید چھاپتا ہے اور کوئی چیز نہیں چھاپتا، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے اس کی ویب سائٹ شیئر کی ہے، اور اس پہ جو قرآن مجید مختلف نسخے پڑے ہیں اس وقت، وہ یہ دیکھیں قالون کا پڑا ہوا ہے، المصحف ممتاز پڑا ہوا ہے، دوری کا پڑا ہوا ہے، سوسی کا پڑا ہوا ہے، المصحف کبیر شبہ کا پڑا ہے، ورش کا پڑا ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آپ، تو یہ مختلف پی ڈی ایف میں پڑھے ہیں. آپ ابھی جا کے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور دیکھ لیں کہ موجودہ قرآن سے ان کا کیا اختلاف ہے. یہ تو اس طرح اب عرب میں لوگ الگ الگ طریقے سے بھی عربی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. مثلاً تو وہ اب روٹی کو چوچی بولتے ہیں. نہیں، اب عربی الگ الگ طریقے سے بھی بولی جاتی ہے عرب میں. قرآن کتنی زبانوں میں اترا ہے، کتنی عربیوں میں اترا ہے؟ قرآن تو ایک ہی زبان میں اترا ہے، لیکن تو اب پھر دیکھیں یہاں نا، کیوں اب 10 ایک کیوں ہے؟ یہاں پہ 10 کیوں ہے قرآن؟ تو وہی میں بتا رہا ہوں. اب ایک شخص کسی اور طریقے سے عربی کو پڑھتا ہے، کسی اور طریقے سے عربی کو سمجھتا ہے. تو حضرت وہ اس کے لیے عثمان والے قرآن سے یہ فرق کیوں ہے؟ یہ مسلمان کیوں نہیں مانتے حضرت عثمان کے قرآن کو، یہ والا کیوں مان رہے ہیں؟ دیکھیں اب بات تو وہ اب قرآن میں لکھا تو وہی ہے نا، اب وہ وہی نہیں چیز لکھا بتا رہا نہیں ہے، ہے، لیکن کوئی نہیں لکھا ہوا، وہ بھی نہیں لکھا ہوا، اس میں تبدیلی ہے. دیکھ میں آپ کو یہ بتا میں رہا ہوں اگلی بات بتاؤں گا آپ کو کہ کیا نا، لکھا تبدیلی ہوئی. وہی ہوا ہے لیکن ان سے پڑھنے کا طریقہ الگ ہے. بھائی لکھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ لکھا ہوا ہے، اس میں کئی چیزیں لکھی ہیں اور کئی چیزیں تو لکھی نہیں. اس کا کیا کریں؟ بیچ میں سے تو غائب ہیں کچھ آیتیں. دیکھو نا، صرف وہ حضرت پھر عثمان پرنٹنگ کا والا ایشو نہیں ہو بدلا. سکتا ہے. ہاں یہ بات ہے کہ قرآن بدل سکتا ہے، اور خود مسلمانوں نے یہ دیکھو، یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ 9 اسے پڑھے ہوئے ہیں، 10واں اوپر ہے. 10 قرآن جو ہے سعودی عرب مانتا ہے ڈفرنٹ، ٹھیک ہے. آپ کہتے ہو ایک ہی نازل ہوا تھا، تو یہ 10 ان کے پاس کہاں سے آ گئے؟ یا تو آپ اس طرح سے کہیں نا کہ یہ قرآن یہ بات کر رہا ہے اور یہ قرآن یہ بات کر رہا ہے، تو یہ ہاں دونوں میں اختلاف ہے. وہ بھی میں کرتا ہوں، وہ آپ بتاتا ہوں کہ ان میں فرق کیا ہے، وہ بھی بتاؤں گا میں کو.
علام بھائی تو یہ آپ حدیث یہ میں نے بتائیں نکال دی ہے. ہاں وہ بھی دکھائیں گے آپ کو. یہ دیکھیں حدیث ہے صحیح بخاری کی 4987. ٹھیک ہے. جی ہاں جی کیا لکھا جی؟ So let me tell Al, he doesn't agree or he doesn't know that the Quran was burned because there were different Qurans. So I'm just explaining him that. Okay. So یہاں پہ نمبر لکھا اس کا ہوا ہے 47 4987. تو اچھا یہ کہہ رہے تھے نا کہ نہیں وہ نسخوں کی وجہ سے نہیں ہے کچھ اور ہے. یہ دیکھیں بھائی آپ کو انگریزی آتی ہے یا بالکل بھی نہیں آتی؟ آتی ہے. نہیں مجھے آتی ہے انگریزی. اوکے چلیں ٹھیک ہے. اچھا تھا. Usman sent to every Muslim یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. Usman said to the 3 Qurayshi men, in case you disagree with Zaid bin Thabit on any point of the Quran, then write it in dialect of Quraysh. The Quran was revealed in their tongue. ٹھیک ہے. They did so and then they had written many copies. بہت سارے قرآن جو ہے وہ لکھ دیے گئے تھے. عثمان نے اوریجنل والا ریٹرن کر دیا. ریٹرن دا مینuscript ٹو حفصہ کو دیا. اور عثمان نے سینڈ کیا ایوری مسلم پروونس 1 کاپی. ہر ایک پروونس میں ایک کتاب دی. ٹھیک ہے کہ کیونکہ بہت سارے مختلف قرآن آ گئے تھے. اینڈ دین آرڈرڈ آل دا ادر قرآن مٹیریلس. اور باقی سب قرآن مٹیریلس کو بولا ایدر ریٹن ان فریگمنٹری مینuscript اور ہول کاپیز بی برنڈ. یعنی کہ ان سب کو جلا دو. اور پھر یہ You're جلائے missing the بھی گئے. next. Sorry, you're actually What's missing that? the next sentence of this. That's part of the same hadith. Do you mind if I share screen again? Because it's Please. really important. This is something that I definitely wanted to show you guys too. It's in my list. It's just later in the list. But Yes, yeah, because he's I getting should be surprised showing that that now. he has no idea that the Quran was ever being burned. یہ Yeah, دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے Can جلا you- دیا گیا. پڑھ کے آؤ حدیثیں پڑھ کے آؤ مسٹر اسلام. آپ کے لیے جو ہے نا اتنا ہی کافی ہے میرے خیال میں. یہ آپ تو حدیثوں کو مانتے ہو نا, تو آپ جو ہے آپ پہلے جا کے تحقیق کرو. ایل نے آپ کو سمجھایا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ میں قرآن بدل سکتا ہے. اور ایون جو ہے کہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ جی ہم سے گم ہو گئی تھی آیتیں, پتہ نہیں بکری کھا گئی یا کیا ہو گیا. اور دوسرا جو ہے پھر یہ آپ کو بتایا گیا کہ بہت سارے قرآن جو ہیں حضرت عثمان نے جلا بھی دیے تھے. So, ایک اور Can I- حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ عثمان کون ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں نے پچھلی دفعہ شیئر کی تھی, حضرت عائشہ نے کہا کہ بھائی میرا قرآن الگ ہے. اور وہ پوری آیت تھی حضرت عثمان والے قرآن میں جو حضرت عائشہ کے پاس تھا. ہم حضرت عائشہ کی بات مانیں یا حضرت عثمان کی مانیں؟ حضرت عثمان کوئی آسمان سے اترا تھا, وہ کوئی اللہ کا نبی تھا جو اس کی ہم بات مانیں؟ اور حضرت عائشہ کی نہ مانیں, حضرت عبداللہ بن مسعود کی نہ مانیں, ابی بن کعب کی نہ مانیں. تو ان کا آپس میں جتنی حیثیت ہے نا حضرت عثمان کی, اس سے زیادہ حیثیت حضرت عائشہ کی ہے یا ابی بن کعب ہے یا عبداللہ بن مسعود کی. کیونکہ حدیث بتاتی ہے کہ سب سے بڑا قرآن کا عالم جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود ہے. تو عبداللہ بن مسعود کے قرآن میں تو 3 صورتیں ہیں ہی, نہ سورہ فاتحہ اس میں, نہ موضوعتین ہے. جو جی اسلام بھائی. Al, you go ahead. You were saying yeah, so when we read this, as you said, Uthman sent to every Muslim province 1 copy of what they had copied in order that all other Quranic materials, whether written in fragmentary manuscripts or whole copies, be burnt. The next sentence is, after these have all been burned, Zayn bin Thabit added, a verse from Surah Azab was missed by me when we copied the Quran. So we see in the very next sentence in this hadith that after they commanded that all the other Qurans be burned, oops, we forgot a part. That's really, really bad, because that shows that it has not been preserved. They just burned all this other stuff and they left out some of the Quran. Oh wow. Okay. So یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے a verse from Surah Azab was missed by me when we copied the Quran. بولے جب قرآن میں لکھ رہا تھا تو سورہ عذاب کی ایک آیت تھی جو کہ میں کاپی نہیں کر سکا, جو کہ میرے سے مس ہو گئی, اس کو کاپی کرنا. And this is right after everything else. اس سے مس نہیں ہوئی, سوری, اس سے مس نہیں ہوئی, بلکہ وہ کاپی کر رہے تھے حضرت حفصہ سے جو لیا تھا نا قرآن, اس سے کاپی کر رہے تھے. تو حضرت حفصہ کے قرآن میں وہ آیت موجود نہیں تھی.
जी मगर मिस हो गई, यहाँ पे लिखा हुआ है was missed when we copied the Quran। जब कुरान को कॉपी कर रहे थे हाँ, तो वो मिस हो गई। पहली दफा कॉपी किया था ना तभी मिस हो गई थी। एग्जैक्टली, तो दैट्स अ वेरी गुड दोबारा पॉइंट। अब दोबारा कॉपी करने लगे हैं तो उसे याद आ गया अचानक, अगर ना याद आता तो फिर। जी भाई, मिस्टर इस्लाम आप तहकीक करें यार, आप मुंह उठा हाँ, के सारे दोस्त आ ये जाते हैं, कोई सही आर्गुमेंट करें। इस मैं इस हदीस के बारे में मैं नहीं था जानता, तो अच्छा मैं इस पे तहकीक जरूर करूंगा। मैं ये जरूर देखूंगा कि ये हदीस हाँ, सही है ठीक है, जब आप देख या लोगे जान लोगे तो फिर आना प्लीज। देखो ना, आप इस्लाम की जी। दावत देने आए हो, एक खातून को, अमेरिकन खातून को कितना शर्मिंदा करवाया आपने। आपको पता ही नहीं था कि ये हदीसें जली हुई हैं और आयतें मिस हैं उससे। आप तो हदीस को मानते हो ना, रिमशा तो नहीं मानती चलो, लेकिन आप तो मानते थे, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कुरान के साथ किया क्या है मुसलमानों ने। तो हम इस पे कभी पूरी स्ट्रीम भी रखेंगे। तो इंजीनियर भाई, जी बिल्कुल, तो बहुत ही आप अपनी किताब पर भी तो बात करें। आप सिर्फ इस कुरान को हम ही कर लेकर लेंगे, चलते ये रहते हैं टॉपिक और नहीं आप है वो सही। यही कहते रहते हैं कि कुरान बदल गया। देखो इस्लाम आपने भाई, मुझे बात आज ये है he's कि कुरान saying, से आप okay, जितना okay, दिन एक सेकंड, आप Islam, एक सेकंड, एक करके चलते हैं। So he's saying he will do research on it because he had never came across to this hadith. This is an alarming hadith for him, so he's gonna read about it and then do his research. But now देखो he's ना, मैं saying, why don't you अप्रिशिएट, talk about why you guys only talk about Islam? Why don't you guys talk about Bible too? What do you got to respond to that? I'm perfectly fine talking about the Bible, but I thought the point was to educate me on Islam. So far, it seems to be that I have to educate everyone else on Islam so that they can educate me. But that's fine. Let's go to the Bible, but let's first establish why the Bible is so important. Can you pull up Surah 543 through 47, please, in the Quran, and then we'll transfer over to the Bible. I just want to establish why this matters so much first, out of the Quran. Okay, So so Surah ये कह रही 543 है, through 47. तो Sorry. ये गोरी अमेरिकन कह रही है कि मैं तो इस्लाम सीखने आई थी, मगर यहाँ पे मैं जो दिखा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं लोगों को सिखा ही रही हूँ, क्योंकि जिसको भी कुछ मैं बोलती हूँ किसी को कुछ पता ही नहीं होता। तो मैं तो सीखने आई थी, बल्कि यहाँ तो उल्टा मुझे सिखाना पड़ रहा है मुसलमानों को कि इस्लाम है क्या। तो वो कह रही है कि मगर कोई बात नहीं, आपको बाइबल की बात करनी है, हम बाइबल पे भी चलेंगे, जो आपको सवाल है बाइबल के हम करेंगे। बट मैं आपको बाइबल की एक बात बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, आपका कोई भी सवाल है मैं ले लेती हूँ, मगर सबसे पहले कुरान में चल के देखते हैं कि मैं आपको एक आयत दिखाना चाहती हूँ बाइबल की। Yeah, go ahead and show the verse. Oh, जी okay. Or you want me to pull up here? I can do that. I can pull it up. I don't have it in Urdu up, but I have it in Arabic and English. Let me go ahead. I'll pull it up in Urdu. भाई आप Okay. उर्दू स्पीकिंग है, हिंदी स्पीकिंग है? मैं उर्दू उर्दू स्पीकिंग, okay. So he wants to I'll show him here. Go ahead and tell me the verse. Yeah, so Surah 543 through 47, and then we'll transfer over to the Bible. If you want to pull it up, and while you're pulling that up, I do have a screen share. That way, everyone can at least see it in English and Arabic. 553. 543 through 47. Can you share my screen while you're pulling up your own? Yes. So, for everyone who's Arabic and English speaking, Surah 543 through 47. But why do they come for you for judgment when they already have the Torah containing all its judgment, and then they turn away after all? They are not true believers. Indeed, we have revealed the Torah. So, pausing real quick, this is saying that Allah revealed the Torah. Just want to clarify that. Containing guidance and light, by which the prophets who submitted themselves to Allah made judgments for Jews. So did the rabbis and scholars judge according to Allah's book, with which they were entrusted and of which they were made keepers. So do not fear the people, fear me, nor trade my revelations for fleeting gain. And those who do not judge by what Allah has revealed are truly the disbelievers. We ordained for them in the Torah a life for a life, an eye for an eye, a nose for a nose, an ear for an ear, tooth for a tooth, and for wounds equal retaliation. But whoever waives it charitably, it will be atonement for them. And those who do not judge by what Allah has revealed are truly the wrongdoers. We sent in their footsteps the prophets. We sent Jesus, son of Mary, confirming the Torah revealed before him, and we gave him the gospel containing guidance and light and confirming that which was revealed in the Torah, a guide and a lesson to the God-fearing. So let the people of the gospel judge by what Allah has revealed in it.
And those who do not judge by what Allah has revealed are truly the rebellious. So this is saying the people of the gospel should judge by what Allah has revealed in it, but also whoever does not judge by what Allah has revealed are truly the rebellious. So this is really important. I do think we should be going to the Bible, to the gospel, and all Muslims should be as well. So all Muslims should know what the gospel says, because Allah is commanding you to judge by it. And if you don't judge by it, you're actually truly rebellious. You're a disbeliever. You're not God-fearing. You're a wrongdoer. Okay, so truly disbeliever. So all these verses, Surah 43, Surah 5, Ayah 43 through Ayah 47, all show that if you do not judge by the Bible, then you're not a believer. So I just wanted to establish that first. But yeah, if you just want to pull up 547, just because it in Urdu, just because this is the most concise, but that's the full context. اوکے اسلام تو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے سامنے یہ آیت آپ کو دکھا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اگر بائبل کے بارے میں جاننا ہے تو قرآن سے ہی اگر ہم جانیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ میں کچھ لوگ سن رہے ہیں شاید ان کو سمجھ نہ آئے تو میں بتاتا چلوں کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ قرآن خود بتاتا ہے بائبل کے اندر روشنی ہے، بائبل کو ماننا جو ہے وہ آپ کے لیے حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کو پڑھنا آپ کے لیے حکم ہے. اس کے اندر نور ہے، اس کے اندر روشنی ہے، اس کو آپ نہیں مانیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے، ڈس بلیور ہو جائیں گے اور آپ اللہ کے خلاف جائیں گے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انجیل اور تورات کے بارے میں، تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ جو آج آپ لوگ کرسچن لوگ یا مسیحی لوگ جو بائبل پڑھتے ہیں، یہ وہ تورات اور انجیل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. ٹھیک ہے. So what he's saying is that this is what the Bible, the Torah and Injil is about, but what you guys are reading right now, this is not the original Bible, or this is not the Bible that he's talking about here. That fails horribly, because if we cannot judge by what Allah revealed, then 1, Allah did not preserve his words. 2, everyone's a disbeliever and rebellious because they're unable to judge by what Allah revealed if it no longer exists. So either he's saying that he's not a true Muslim because he can't judge by what Allah revealed, and he's saying that Allah did not preserve his words and Allah is a liar and the Quran is false, or he does still have to judge by the gospel, which we know historically is preserved. اوکے، تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ بات آپ کی مان لیتی ہوں میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کمزور ہے، اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کر سکا، یہ اللہ کی غلطی ہے. اور دوسری بات یہ بول رہی ہیں کہ اگر یہ آپ اس کتاب کو نہیں مان رہے تو یہ تو سمجھیں کہ آپ کافر ہو رہے ہیں، آپ کفر کر رہے ہیں اگر انجیل اور تورات کو نہیں مانتے. یہ والی کو میں نے کہا ہے کہ میں انجیل اور تورات کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیں میں انجیل کو بھی مان رہا ہوں، میں تورات کو بھی مان رہا ہوں. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ انجیل اور تورات اللہ کا کلام ہے تو میں یہ بھی کہوں گا کہ کیونکہ اللہ کا کلام بدل نہیں سکتا تو انجیل اور تورات بھی نہیں بدل سکتی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو آج آپ لوگوں کے پاس بائبل موجود ہے وہ انجیل اور تورات ہے ہی نہیں. So he's saying that this Bible is changed. Then he doesn't believe Allah preserves his words, and he doesn't believe that he's a true Muslim because he's not able to judge by the gospel as Allah commanded. He's disregarding Allah's commands. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کر سکا. میں نے ابھی آپ کو شاید میری بات کی سمجھ نہیں آئی. نہیں سنیں، آپ کو وہ دیکھیں، ہماری سب کو آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے. یہ کسی نہ ٹائم سمجھیں چلے، میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو. 1920 کے اندر قرآن آیا، ٹھیک ہے، 1920 کی مثال دے رہا ہوں، اور اس کے بعد ابھی 2024 آنے والا ہے، ٹھیک ہے. تو اتنے سال کے اندر سمجھیں کہ یا بھلے آپ اس کے اندر ہزاروں اور سال ڈال لیں واٹس ایور، ٹھیک ہے، قرآن جس ٹائم پر آیا وہ اوریجنل قرآن تھا اس وقت. So another thing real quick too is
I just want to point out that he is the one who said that we should be going to the Bible too. He's the one who said, you know, why you just look at the Quran? Why aren't you going to the Bible? So I am going to go to the Bible. I have the Bible pulled up in English and Urdu. But I just wanted to clarify why even the Quran says we should go to the Bible. But it is ridiculous that he says we need to judge by the Bible, and Allah says we need to judge by the Bible, and then he's like, oh, hold on. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ بیسکلی اگر ایسا ہے تو اللہ اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کر سکا تو وہ تو خدا ہی نہیں ہے. اور اگر اس میں ایسا ہوتا تو اس آیت میں وہ اس نے کیوں لکھا ہوا ہے کہ انجیل اور توریت کے اندر گائیڈنس ہے اور روشنی ہے، نور ہے اس کے اندر، جو اس کو فالو نہیں کرے گا وہ سچی راہ پہ نہیں جائے گا. تو یہ سب سے بڑی بات ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں فار ایگزامپل، تو ان کو آپ یہ ثابت کریں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ انجیل اور توریت جو پہلے آئی تھی وہ ڈفرینٹ تھی اور اب کچھ اور ہے. یہ آیت ان کو دکھا دیں تو یہ آپ ایکسیپٹ کریں گی بات. اب کیونکہ آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ نے ایک بڑی دعوت دی ہے، اپنے دعویٰ کے ساتھ آپ اگر دلیل کے بغیر دیں تو وہ دلیل آپ کی معنی نہیں رکھے گی. دیکھیں میں تو کہہ ہی نہیں رہا کہ انجیل اور توریت بھائی اسلام تھوڑا سا میرے بھی بات ایڈ کر لیں. دیکھیں یہ آپ نے دعویٰ کیا ہے نا کہ یہ وہ انجیل نہیں ہے، وہ توریت نہیں ہے. حضرت محمد نے تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا نا. تو آپ کو پہلے آپ کو پتا کہ حضرت محمد نے یہودیوں سے منگوائی تھی توریت اور کہا تھا کہ آمنت بی کی، میں تجھ پر ایمان لایا. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 4449. آپ حضرت محمد سے زیادہ سیانے ہیں، آپ حضرت محمد سے زیادہ پہنچے ہوئے نبی ہیں، آپ حضرت محمد سے پہنچے ہوئے رسول ہیں، آپ حضرت محمد سے بڑے عالم ہیں. تو پھر آپ نے کیسے جو بات حضرت محمد نے نہیں کی وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حضرت محمد تو کہتے ہیں میں ایمان لایا ہوں اس پہ، اور حضرت محمد نے اس کو پڑھ کر، اس کو چھو کر، اس کو احترام دے کر اس پہ عمل کر کے دکھایا، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ اصلی ہے ہی نہیں. آپ حضرت محمد کو بھی چیلنج کر رہے ہو. تو بھائی پہلے پڑھ کے تو آؤ، حدیثیں تو پڑھ لو. آپ بات تو سنیں میری. اب دیکھیں میں نے وہ حدیث پڑھی ہے، میں اس حدیث کے بارے میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے یار، تو آپ نے پڑھا کیا ہے پھر؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں نے وہ حدیث پڑھی ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو میں آپ کو آگے بتانے لگا ہوں. اب وہ جو یہودی ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس توریت لے کر آئے. ٹھیک ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ وہ توریت یقیناً توریت ہی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی ایمان تھا. ٹھیک ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں جو آج آپ لوگوں کے پاس بائبل موجود ہے، ٹھیک ہے، تو وہ توریت اور انجیل نہیں ہے جس کی نبی پاک نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو چلیں ایک چیز بتا دیں، آپ یہ مانتے ہیں جی ایک سیکنڈ اسلام بھائی، ہم ٹو دا پوائنٹ چلتے ہیں. ایک سوال دیں گے، جواب دیں گے، اور پھر آگے چلیں گے کیونکہ یہ ٹاپک بڑا لمبا ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم نیکسٹ ٹاپک پر بھی آئے ہیں. آپ بھی اور بھی سوال کر سکتے ہیں بائبل کے، اور وہ بھی آپ سے اور اسلام کے لیے جاننا چاہیں گی. ایک صرف لفظ میں بتائیے گا، انجیل توریت کیا یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہاں جی. اوکے ٹھیک ہے، بس سمپل سی بات ہے. آپ نے قرآن کے ساتھ ایگری کیا. قرآن خود ہمیں یہاں بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، ریویلڈ اٹ، یہاں پہ لکھا ہوا ہے پیپل آف دی گاسپل جج بائی اللہ اینڈ ریویلڈ بائی اٹ. اوکے، اب یہاں پہ دوسرا سوال آتا ہے، کیا اللہ کا کلام تبدیل ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں ہو سکتا. So he's saying he's actually contradicting himself, because he's saying that gospel, Injil and Torah is the word of Allah, and then he says the words of Allah cannot be altered or can never be changed. Exactly. Yeah, and that's how he came in here presenting. So do you mind if I go ahead and share this, the Bible? Yes. That way we could actually do what he... بھائی اگر اللہ کا کلام انجیل اور توریت ہے اور یہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب ہے آپ تو خود اپنی باتوں میں ہی جھوٹ بول رہے ہیں. پہلے آپ تو اس کا مطلب ہے توریت اور انجیل اگر اللہ کا کلام ہے تو یہ تو تبدیل ہی نہیں ہو سکتا. نہیں نہ ہو سکتا. میں کہہ رہا ہوں جو آپ بائبل پڑھ رہے ہیں یہ وہ ہے ہی نہیں. وہ آپ دلیل دو نا بھیا، کوئی ثبوت تو دو. بھائی وہ آپ کو ثبوت وہ آپ کو ثبوت دے رہے ہیں، آپ کو خود بتا رہے ہیں. وہ آپ کو ثبوت دے رہی ہے کہ حدیث پیش کی، قرآن کی آیتیں پیش کیا، آپ دلیل دو، آپ ثبوت دو. جی میں بتانے لگا ہوں آپ کو. اب دیکھیں،
اب بائبل اگر ایک بات بتاتی ہے، ٹھیک ہے، اگر بائبل اگر ایک چیز کے بارے میں بتاتی ہے اور قرآن بھی اسی چیز کے بارے میں بتاتا ہے، اور لیکن قرآن بالکل اس کے برعکس بتاتا ہے، بالکل اس کے اپوزٹ بتاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ یہ تو پھر وہ انجیل یا وہ تورات نہ ہوئی جس کی بات اللہ کر رہا تھا، کیونکہ اگر وہی اللہ کا کلام ہے جو جس کو آپ بائبل کہہ رہے ہیں، جس کو میں نہیں جی جی مانتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یا میں نہیں مانتا اچھا یہ بس تورات ادھر اور ہی انجیل ہے، بس ادھر ہی تو رک پھر جاؤ تو مجھے وہ قرآن کے انجینئر بھائی، ساتھ ایک منٹ اختلاف نہیں کرے گا۔ اچھا ادھر ہی رک جاؤ. ابھی آپ نے کہا کہ میں نے وہ حدیث پڑھی ہے اور میں نے سنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سن نبی Can I ہاں داؤد read جی that? کی، اس کا نمبر ہے 4449، ٹھیک ہے؟ آپ نے بولا تھا ہاں جی ہاں جی نا وہ حضرت محمد نے کس آیت پہ، تورات کی آیت پہ عمل کیا تھا؟ وہ رجم کی سنسار آیت تھی کرنے نا، والی ہے سنسار کرنے والی. قرآن میں ہاں سے جی وہ آیت دکھا دو آپ، ورنہ آپ کے اپنے فارمولے کے مطابق قرآن جھوٹا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تورات میں رجم والی آیت صحیح تھی، بات. قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں نا آپ اب میں اب مجھے بتاؤ، ہاں نہیں جی نہیں ٹھہرو ٹھہرو، ابھی رک جاؤ. آپ مجھے بتاؤ قرآن میں رجم والی آیت کدھر ہے؟ تو قرآن میں رجم والی آیت کا کیا آپ کیا سینس بنانا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا ہے کہ اگر قرآن کوئی تورات میں چیز ہے، اگر وہ قرآن میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بدل گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ میں مانتے نے یہ ہو کہ نہیں کہا، میں نے تورات، کہا اگر میں نے کہا ہے اگر تو بائبل، ٹھیک ہے، جس ہوں کو آپ خدا کا کلام مان رہے ہیں، اگر تو جی وہ اس کے قرآن کے ساتھ اختلاف کر رہا ہے، ہاں، ٹھیک ہے، اگر ان دونوں میں اختلاف، بائبل اگر کچھ بتا رہی ہے تو اور قرآن کچھ بتا رہا قرآن ہے میں، اور ان دونوں میں اختلاف ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جو بائبل ہے وہ تورات یا وہ انجیل نہیں ہے۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، ٹھیک ہے نا؟ میں کہہ رہا ہوں حضرت محمد نے وہاں پہ جا کے رجم والی آیت بائبل سے کھولی اور اس پہ عمل کیا نا، یہ مانتے ہو نا؟ حدیث میں ہے نا، ہاں جی اور یہ حدیث سچی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور حدیثوں کو آپ ایمان رکھتے ہو، حدیثوں پہ، ٹھیک ہے؟ ہاں تو جی حضرت محمد، جب حضرت محمد موجود تھے اور وہ تورات پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے اس پر عمل بھی کیا تھا، اور تورات میں تو وہ رجم والی آیت آج بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن والی رجم کی آیت کدھر چلی گئی؟ قرآن میں رجم کی آیت کب تھی؟ تو تورات میں تھی تو حضرت محمد نے اس پہ عمل بھائی کیا نا، آیت تو قرآن میں آتی نا، آیت حدیث تھوڑی ہوتی ہے. دیکھے تو ورنہ میں تو تو حضرت کہہ رہا ہوں نا محمد کہ کہہ دیتے کہ بھائی قرآن میں تو یہ آیت ہے ہی نہیں ہے، صرف تورات میں ہے. میں نہیں مانتا اس کو. میں دیکھے نا میں ان اچھا میں میں اب آپ کو حدیث دکھاؤں، آپ کو حدیث دکھاؤں کہ قرآن میں تھی رجم کی آیت، جی دکھائیں. جو مسلمانوں نے بدل دی ہے، پھر مان لو گے نا؟ تو یہ وہ دیکھو، تو میں نے آپ کو میں ہاں حدیث جی پیش دکھائیں. کرنے لگا ہوں. یہ دیکھو، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ عز و جل نے محمد کو رسول اللہ برحق مبعوث فرمایا، اس نے ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی، اس کتاب میں اس نے سنسار کرنے کا حکم دیا اور اس کے لیے آیت نازل فرمائی. رسول اللہ نے لوگوں کو سنسار کیا اور آپ کے بعد ہم نے بھی سنسار کیا. مجھے اندیشہ ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ باخدا سنسار کرنے کے حکم کی آیت ہمیں قرآن میں نہیں ملتی. یہ ریفرنس لے لو، یہ امام تبری لے کے ہیں اس حدیث کو، اور سیرت النبی باب میں، اور اس کا صفحہ نمبر 407 ہے، اور اس کے سارے راوی جو ہے وہ سکھ ہے. اب بتاؤ یہ آیت کدھر گئی؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں. کیا کہتے ہو آپ؟ Is قرآن it بدلا okay یا to read? پھر تورات بدلی ہے؟ میں جو اپنے استاد سے پوچھوں گا اس بارے میں، کیونکہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے جو آپ نے ابھی دیکھو، حدیث پیش میں کی. نے آپ کو آپ آیت رضات کا بتایا تھا. حضرت عائشہ نے کہا کہ آیت رضات جو ہیں وہ ہم نبی پاک کے فوت ہونے کی وجہ سے ہم سے گم ہو گئی. اب میں آپ کو حضرت عمر کا بتا آپ رہا ہوں، مجھے وہ اس کا کہتے ہیں ریفرنس کہ دیں، اس کا میں نے ریفرنس دے دے دیں دیا. آپ. ٹھیک ہے، میں یہاں شروع بھی کر دیتا ہوں. تو آپ ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کس سے پوچھ جاؤں گا؟ میں اپنے استاد سے اس بارے میں پوچھوں گا اور میں آپ کی ٹیم میں دوبارہ آؤں گا انشاءاللہ، اور پھر میں آپ کو اس کا جواب دوں گا.
ठीक है, Also, आपने आयते रिजम लेके आनी है और आयते रजात लेके आनी है। ये तमाम मुसलमान बहन भाइयों को चैलेंज है कि वो आयते रिजम दिखाएं और आयते रजात दिखाएं जो हदीस को इंशाल्लाह हम मानते आपको दिखाएंगे, हैं। जी ठीक है, हम इंशाल्लाह इंतजार आपको करेंगे। दिखाएंगे। शुक्रिया। तो okay, Al, ये मेरा भी एक सवाल ले लें। Yes. okay, Al. सवाल So बाद में, we अभी just, जब I तक just आप wanted पहले to, एक yeah. मिनट इंजीनियर भाई, हम सवाल नहीं लेंगे आपसे, क्योंकि आपको कुरान जलने वाला भी हमने हदीस दिखाई है और रजम वाली भी हमने दिखाई है, रजात वाली भी हमने दिखाई है। आप पहले अपने उस्ताद से पूछ के आए, जब ये लेके आएंगे 3 चीजें, फिर हम आपसे अगला सवाल बाइबल पे लेंगे, वरना नहीं तो आप लेंगे मेरी, हम अब ऐसे तो नहीं ना होता, आप मेरी भी तो बात सुन लें। यार आपने कहा ना आप पूछ के बताओगे, हाँ जी, तो Okay, फिर ठीक पूछ है, के आओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप पूछ के आइएगा और फिर हम क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मुस्लिम्स हैं भाई जो लाइन में हैं, उनको भी हम टाइम देते हैं। हमारा और स्ट्रीम का अगर टाइम ये बहुत ज़्यादा हमारी हो रहा बाइबल बदल गया तो आप असल बाइबल लेके आना साथ अपने, वो है। किधर है, ठीक है So, ना? तो आप so, जाएं पूछ के आए अपने असातिज़ा से, yeah. ऐसे जिद सार नहीं डालते। मगर एल आपको एक और चीज बताना चाहेगी बाइबल में से जो कि उर्दू ट्रांसलेशन भी है। सो एल जस्ट ही सेइंग दैट when ex-Muslim Ilama told him that basically the Quranic, where the abrogation was when the goat ate the verses of the Quran, he's saying that he's going to learn more about it and he's going to ask his scholars and come back with the answers, and he's going to show us the verse from the Quran, which he doesn't know right now. But I'll let you continue. Yeah, I'm fine with him learning more. I want him to learn more. I want him to investigate these things so that he can come to find the truth. But I really do want to read this because, like I said, the Quran says we have to judge by the Bible, and he himself asked us to go to the Bible. So when we go to John 1, we see in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him was not anything made that was made. In him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. When we go down to verse 14, here it is in Urdu. And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory. Glory is of the only Son from the Father, full of grace and truth. John bore witness about him and cried out, "This was he of whom I said, he who comes after me ranks before me, because he was before me. For from his fullness we have all received grace upon grace. For the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, the only God who is at the Father's side. He has made him known." So this proves, even though Muslims try to use this as a proof text, that that God, no one's ever seen God. This actually proves that Jesus is God, because it's saying no one has ever seen God, but the only God who is at the Father's side. So it's still the one only God, okay, who is at the Father's side, which means there's a plurality within this one God. He has made him known. So when Jesus took on human flesh, just as we see, and the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory. Glory is of the only Son from the Father, full of grace and truth. And we know that Jesus is the Word who was with God and who was God, who was in the beginning with God. Through all things were made through him. So we see that Jesus Christ is indeed God according to this. And this is what the Quran tells us we must judge by, or else we're not believers. So you can't be a true Muslim if you reject this. Okay, very good. So इस्लाम भाई, आपने देखा ये इन्होंने बताया है कि आप इंजील को इन्होंने डिटेल में आपको पढ़ के बताया है। आप उर्दू में भी पढ़ सकते हैं ये, और जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 है ये। आप इसको पूरा पढ़िएगा, उर्दू में भी है ये हाईलाइट भी कर रही हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ के स्टडी करके फिर आइएगा, और हम आपसे फिर और मज़ीद भी बातचीत करना चाहेंगे। और वो कहती मैं आपसे भी सीखना चाहती हूँ, आप भी हमसे सीखें। तो क्योंकि आपने खुद इंजील का नाम लिया, और इंजील पे अल्लाह खुद कह रहा है कि ये अल्लाह का कलाम है, और आपने खुद कहा कि अल्लाह का कलाम तब्दील नहीं हो सकता। तो आप इस ना तब्दील किताब को ज़रूर पढ़िएगा। जी। तो मैं अगली दफ़ा आऊँगा और मैं अपने जवाब साथ लेके आऊँगा। तो अगली दफ़ा फिर आप भी मुझे जवाब देना कि आप 73 बुक्स को मानते हैं या 66 बुक्स को मानते हैं। ठीक है, उसका जवाब आपको मैं अभी दे देता हूँ।
یا علامہ بھائی دے دیتے ہیں آپ کو, کوئی ایشو نہیں ہے. सबसे देखें आप सबसे पहले so Al he's saying that I will definitely come next time more prepared and they basically learn I have like a lot of questions that I will get answers to and then I will come with the answer and then he also asked a question that how many books do you follow in the Bible? Are there 64 or 72? I don't know what number he gave, but I'll let Lama Basharat Mughal answer because he's going to be great with that kind of source. But I'll let you answer. Go ahead. Yeah, well, before you move on to that, since he says he wants to learn more on these things, which I think is incredible, I'm really grateful that he wants to learn these things more. Can you have him please agree to read all of chapter 1 of John? It's very short. It should be very easy, but I really want him to know what it says. Can you have him agree that, please? Okay, Islam ایل کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ پلیز یہ پڑھ کے بتا دیجئے ہمیں جان چیپٹر 1 سے اردو میں پڑھ کے بتا دیجیے تاکہ وہ یہ کیا چاہ رہی ہیں کہ آپ یہ پڑھ کے صرف مجھے بتا دیجئے. جی میں پڑھ لیتا ہوں. آپ یہ اس پہ اسکرین پہ شو کر لیں. یا اسکرین پہ شو ہو رہی ہے, یہ دیکھیں جہاں سے لکھا ہوا ہے. You want him to read from where it says John bore witness? So I'm asking him to read all of chapter 1 of John in his own time. But yes, if he could read this for us now, John 1 through 5, and then also John 14 through 18. But yeah, in his own, I would really like him to read all of John 1 so that he can find the answers. بھائی دیکھیں وہ ریکویسٹ کر رہی ہیں آپ کو کہ آپ یہ ضرور پڑھیے گا. آپ اگر ابھی بھی پڑھنا چاہیں ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں, مگر آپ جب گھر پہ ہوں آپ اور آپ کے پاس اچھا ٹائم ہو تو آپ پھر یہ آیت پڑھیے گا. جان چیپٹر 1 سے لے کے 18 تک پورا پڑھیے گا, یا 18 تک جو لکھا ہوا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, تو اگر آپ چاہیں آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں جہاں پر لکھا ہوا. رہتا ہوں تو میں ضرور اس پہ بھی آؤں گا. تو Okay, so he's saying I will definitely study on this. Thank you so much. اوکے شکریہ. تو تھینک یو. جو آپ نے انجینئر بھائی جو آپ نے کہا تھا جو آپ ابھی جواب دے دیتے ہیں اس کے بعد جی علامہ بھائی. ہاں میری بات سن. دیکھو اسلام بھائی آپ دیکھنا سوال پہ سوال کرتے جا رہے ہیں نا. میں نے آپ کو روک دیا ہے کہ بھائی آپ پہلے یہ چیز کر لیں, آپ آؤ گے تو ہم آپ کے سارے سوالوں کے جواب دیں گے, ایک بھی نہیں چھوڑیں گے, لیکن آپ نے آنا ضرور ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, آئیں گے وہ ضرور آئیں گے. ہاں تو آپ کو 66 اور 73 کا بھی جواب دیں گے, 72 کا بھی جواب دیں گے, اور آپ کو بتائیں گے 27 کا بھی. تو آپ ضرور آنا. ٹھیک ہے. تو لیکن بات یہ ہے پہلے آپ یہ پڑھ کے پوچھ کے اور آپ نے وہ آیتیں لے کے آنی ہیں 3. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے استاد سے پوچھیں, عالم سے پوچھیں, امام سے پوچھیں, تو آپ آئیں. آپ نے کافی ٹائم لیا ہمارا, تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے. اسلام کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ ایل کو؟ نہیں بس شکریہ آپ کا. Well, he wants to say thank you to you. Well, thank you as well. I really appreciate it, and you're welcome. I'm very happy to continue to seek and share truth together. Okay, great. Thank you, Islam. So, جی what a wonderful caller. آپ کو ہم نے بہت اچھا بتایا کہ آپ واپس آئیں تو آپ کو دوسرے سوال کو بھی جواب دیں گے ہم, مگر آپ یہ ریسرچ کر کے آئیں, ورنہ اگر ہم نے آپ کو دیا کیا پتہ واپس نہ آئے. مجھے خوشی یہ ہے انجینئر بھائی کہ اس نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ میں نے نہیں, مجھے آئیڈیا نہیں تھا اور میں پوچھ کے آؤں گا اور بتاؤں گا. اس نے تھوڑی سی یہ گڑبڑ کی کہ یہ آگے سے آگے سوال کر رہا تھا. تو ٹھیک ہے, یہ پازیٹیو ہو سکتی ہے کہ آپ زیادہ جاننا چاہتے ہیں, لیکن جب تک پچھلا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم آگے نہیں بڑھیں گے. تو یہ جب پچھلے سوال سالو کر کے لائے گا تو, لیکن جو بھی ہمیں وعدہ کر کے جاتا واپس نہیں آتا. پھر یہ بھی میں بتا دوں. وہ مزمل گیا 5 نمازیں لینے, وہ دوسرا بھائی گیا ہے وہ وضو وغیرہ لینے, معاویہ بھائی, ٹھیک ہے نا, تو اور بھائی گیا نمازیں لینے, وہ واپس نہیں آیا ہے تک. So Al, what is brother, ex-Muslim brother Imam Shad Mughal saying? That basically whoever comes and asks the questions, they never come back.
So I want to make sure he comes back, and then we answer him more, because he is actually very right, because we get so many Muslim calls, and when they call us, end of the day they say, okay, we're gonna learn this and we're gonna ask our scholars and come back and answer you, and then they vanish, they just disappear, they never show back. And I'm تو sure they جب keep listening and keep learning from us, and then obviously they would eventually find the truth and the haqq. اور جی جب ہم وہ نیکسٹ اپنے کالر لیتے ہیں. عالم کے پاس جاتے ہیں پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ ان کو منع کر دیتا ہے کہ ادھر مت جانا، ایمان خراب ہو جائے گا تمہارا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. I need to jump off for just like a minute and a half. Is that okay? I'll jump right back on. Yeah. Okay, that's fine. We'll take this Muslim scholar and kind of have him in a conversation, and then you can come back. Okay. Okay, thank you. Okay, thanks. Appreciate it. جی اسلامک بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی شکر ہے رب کا، اس پاک پروردگار کا، ہم لوگ سب خیریت سے ہیں. اور آپ کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. معذرت چاہتے ہیں، بہت سارے مسلمس ہیں یہاں پر جو بات کرنا چاہتے ہیں، بٹ ہم کیا کریں، تھوڑا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس کو ہم بات چیت کا موقع دیں اتنا اچھا ہے، اور خدا خود بیچ ڈال رہا ہے. تو بتائیے کیا کہنا چاہیں گے بھائی آپ؟ اصل میں وہ محترمہ تو چلے گئی، میں ان کو اسلام کی دعوت دینے آیا تھا، لیکن خیر اسلام کی دعوت دینا ہے، چاہے وہ محترمہ ہو یا آپ لوگ ہوں، ہمارا کام ہے. تو اچھا ماشاء کہنا اللہ. یہ تھا کہ جی فرمائیے. جی بتائیے. تو کہنا یہ تھا کہ جس راستے پر ابھی آپ لوگ چل رہے ہیں، میں کافی دیر سے سن رہا تھا، ایک محترمہ کو بھی اور کچھ اور بھائی بہنوں کو بھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ لوگ کوشش تو کر رہے تھے آپ کو دعوت دینے کی، لیکن جیسا علم تھا، میرا بھی کوئی زیادہ علم نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ، اور یہ دعوت دیتا ہوں آپ لوگ دونوں بھائیوں کو، کہ جس راستے پر آپ چل رہے ہیں وہ راستہ صحیح نہیں ہے، وہ منسوخ شدہ راستہ ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا من رسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. تو لہٰذا چاہے بائبل کرپٹ ہو یا نہ ہو، چاہے بائبل منسوخ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ قرآن کے پیغام کے مطابق حضرت عیسیٰ نے ایک رسول کریم کی آنے کی بشارت دی ہے جس کا نام احمد ہے. اور آپ دنیا جانتی ہے اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ احمد جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. تو لہٰذا میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ حضرت عیسیٰ کے اس پیغام پر ایمان لائیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جس اہل کتاب پر میری دعوت پہنچ جائے اور وہ مجھے قبول کرے، اس کو دوہرا ثواب ملے گا. ایک ثواب تو یہ ہے کہ اس نے پہلے انبیاء کو مانا، اور دوسرا ثواب یہ ہے کہ وہ میری رسالت کی جو ہے پیروی کرے گا. تو آپ لوگوں کو دعوت ہے، بھائی بہنوں کو، سب کو، کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، اور انشاءاللہ جنت کے راستے پہ چلیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. یہ مجھے بھی دعوت ہے. جی سب میں بھائی بالکل یہ صرف خاموش ہوں یہاں پر. اصل میں اس سے خاموش ہونا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ آپ علامہ بھائی سے بات کریں جب تک ہماری جو گیسٹ ہیں وہ آتی ہیں، پھر آپ ان کو بھی دعوت دیجیے گا. یہ آپ ان کو بتائیے کہ اسلام کی دعوت دیجیے، ٹھیک ہے؟ اور میں اچھا صرف مجھے بھی دعوت ہے نا جی آلریڈی. اسلام کی. جی سبھی کو ہے، آپ بھی ان میں شامل ہیں. بہت شکریہ اسلامی جی بھائی، میں آپ کے درد کے لیے جو آپ نے میرے لیے فکر کی، میں آپ کا شکر گزار ہوں. تو دو باتیں ہیں، ایک تو آپ نے دعوت دی اسلام کی، اور دوسری بات آپ نے یہ کی کہ یہ تو مولا مسیح نے کہا تھا کہ جی حضرت محمد پر ایمان لاؤ، ٹھیک ہے نا؟ بالکل یہی دو باتیں کی نا. اچھا جی پہلی میں بات کرتا ہوں وہ جو آپ نے مجھے دعوت دی. تو میرا موقف یہ ہے کہ آپ نے مجھے اسلام کے راستے کی دعوت دی ہے، تو اسلام کا جو راستہ ہے وہ رات مستقیم ہے بھی یا نہیں؟ میرا سوال ہے.
ہے نا, جی جی کہ اگر مجھے کوئی آپ شورٹی دیتے ہو, کوئی گارنٹی دیتے ہو, تو پھر تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن اگر آپ کے پاس خود شورٹی نہیں ہے تو پھر کیا بنے گا, رائٹ ہے نا. اگر آپ کے پاس شورٹی نہیں ہے اور مجھے بھی آپ بلا لیتے ہو اور میں بھی جوتے کھاؤں گا, آپ بھی کھاؤ گے, تو پھر آپ نے تو مجھے پھنسا دیا نا. بالکل بالکل. یہ دیکھیں قرآن مجید اس کا 46واں سورہ ہے قرآن مجید کا, اس کی آیت نمبر 9 میں لکھا ہے, کل ما کنت بدعا من رسول, کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں, انوکھا پیغمبر نہیں ہوں, اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. حضرت محمد کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور مجھے نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. جب حضرت محمد شور نہیں ہے کہ وہ بچ جائیں گے, تو آپ مجھے کیسے یہ شورٹی دے رہے ہو. جب حضرت اور بخاری کی حدیث ہے, حضرت محمد نے کہا کہ اے بیٹی فاطمہ, وہاں پہ ہلو ہلو جی جی علامہ بھائی آپ کی آواز کٹ ہو گئی ہے. آواز نہیں آ رہی. ہاں مجھے پتا ہے, جی آگے. تو علامہ صاحب میں آپ کی بات کو اچھے سے سمجھ گیا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں نجات دہندہ ہوں یا میں نجات دینے کے لیے آیا ہوں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صرف دعویٰ یہ ہے کہ اگر تم اللہ رب العزت کے پیغام پر ایمان لا کر اس پر عمل کرو گے تو اپنے عمل کے مطابق آپ جنت میں جاؤ گے. لہٰذا اس سینس میں نہ میں آپ کا جوابدار ہوں میں اور نے نہ آپ کو کوئی میرا جوابدار. تلقی کے لیے معافی چاہتا ہوں. آپ کی نہیں بات کوئی میں بھی بات نہیں, سمجھ آپ کی گیا ہوں. آواز کٹ رہی تھی اس لیے بولا میں نے. ہاں صحیح, میں آپ کی بات بھی سمجھ گیا ہوں. آپ دیکھو کہ حضرت محمد, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ حضرت محمد نجات دیندا ہے, نہ آپ نے یہ دعویٰ کیا, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ حضرت محمد خود تو عمل کرتے تھے نا اللہ کے کلام پہ, اللہ پہ ایمان رکھتے تھے, عمل کرتے تھے, پھر ان کو شورٹی کیوں نہیں حضرت محمد کو. قرآن کہتا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ بھائی میرا مجھے یقین پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوگا, آئی ڈونٹ نو, مجھے علم نہیں ہے. تو اگر حضرت محمد شور نہیں ہے, ان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی ان کے پاس ضمانت نہیں ہے کہ وہ جائیں گے جنت میں, بلکہ قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ ہر کوئی جو ہے آگ پہ وارد کیا جائے گا, سورہ مریم کی 71 میں. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد بھی وارد ہوں گے وہاں پہ. تو حضرت محمد کے پاس گارنٹی نہیں ہے, تو آپ مجھے کیسے کہتے ہو کہ یہ صراط مستقیم ہے, اس پہ آ جاؤ. صحیح بات. حضرت محمد تو خود محتاج ہے, حضرت محمد تو نجات کے محتاج ہے نا, انہیں بھی تو نجات چاہیے. تو جب قرآن ان کو یہ شورٹی نہیں دے گا تو مجھے کیسے دے گا. تو آپ مجھے وہاں لے کے آؤ نا جہاں پہ حضرت محمد کو بھی کم سے کم گارنٹی ہو. جی آپ کو میں ایک مثال دے دیتا ہوں کوئکلی, جو علامہ بھائی نے بات بولی میں اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں. انہوں نے بولا ہے کہ سمجھے آپ کے پاس 2 شاپس ہیں, آپ جا رہے ہیں ایک فون لینے کے لیے, ٹھیک ہے, اور آپ سیم ہی فون لے رہے ہیں, سمجھیں آئی فون 14 لے رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو ہے پیسے ہیں لینے کے لیے. اب آپ ایک کے پاس جا رہے ہیں جو بندہ ہے وہاں پہ آپ کو بیچ رہا ہے, اور ایک وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ اس کی لائف ٹائم وارنٹی, کبھی بھی ایکسپائر نہیں ہوگا, کبھی بھی اس میں کوئی خامی نہیں آئے گی. اور آپ کو دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس گارنٹی نہیں ہے بٹ میں بھی وہی بیچ رہا ہوں اتنے ہی سیم پرائس میں, آپ کس سے لیں گے آئی فون؟ ظاہر سی بات ہے گارنٹی والے سے. ٹھیک ہے بھائی, بہت شکریہ. اب ہم آپ کی بات کراتے ہیں ہماری گیسٹ کے ساتھ. گوری سے بات کریں آپ اور اس کو اسلام کی دعوت دیجیے. آپ بہت شکریہ آپ کے جواب کے لیے. جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ آپ بتا دیجیے گا انگلش میں, آپ کو تو میں نے بتا دیا ہے ساری چیزیں. لیکن بشارت صاحب سے ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ چاہے اہل کتاب ہو, چاہے ہمارے مسلم بھائی ہو, چاہے قادیانی ہو وغیرہ وغیرہ, کوئی بھی شخص اگر کسی بھی کتاب کو پڑھتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ اس کو کانٹیکسٹ یا سیاق و سباق کے ساتھ پڑھے. اگر وہ سیاق و سباق کو ہٹا کر پڑھتا ہے تو اس کا مطلب صرف اور صرف گمراہی ہی کہلائے گی یا انصاف کا قتل کرنا. تو لہٰذا اس طریقے کی آیتیں تو میں بھی آپ کو بائبل سے شو کر سکتا ہوں, جس میں کہیں نہ کہیں یہ ہمارے کو پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ بھی جو ہے کہیں نہ کہیں گنہگار ہے, خطا کار ہے. مجھے لیکن ایک اس کا آیت جواب آپ کیا پیش دیں گے؟ کر دیں,
ایک آیت پیش کر دیں حضرت عیسیٰ کی کہ وہ خطاگار جن سے ہی بذات ہی گناہگار ہیں اور جی جی یہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے تو وہ تو جی 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 میں آپ کی بات مان لوں گا. بالکل بالکل انجیل میں آپ کے پیش سامنے کروں گا ایک ہی ضرورت ابھی پڑی تو، پیش کریں, لیکن ابھی پیش ابھی کریں. حال ہی پیش کروں گا میں، لیکن میرے کو ایک اصول بتانے بات دیجیے. یہ اصولی بات یہ ہے, یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ کاف کی آیت نمبر 9 جو ہے پیش کی ہے, اور آپ اس کا سیاق و سباق جو بھی بتانا چاہیں بتا دیں, میں حاضر ہوں, سن رہا بالکل ہوں آپ بالکل کی بات. بالکل سب سے پہلے میں اس کا سیاق و سباق بتانا چاہوں گا کہ قرآن جی شریف کا بتائیں. پورا سیاق و سباق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے، اور نہ ان میں اتنی خدا نے قدرت رکھی ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دے سکیں، نہ وہ خود کسی کو خود اپنی بذات میرا خود نفس سوال یہ ہے ہی ہدایت نہیں, نہیں دے سکتے. میرا جی سوال یہ ہے ہی سنیے. نہیں اسلامک بھائی, میرا یہ سوال ہی نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں ہم تو حضرت محمد کی اتھارٹی پہ بات نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت تو محمد نے تو مطلب آپ نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے بشار صاحب، آپ نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ یہ بات جو ہے حضرت کی اتھارٹی پر نہیں ہے، رائٹ؟ اور اسی بات میں آپ سے ہم یہ کہہ ہی متفق نہیں ہوں. رہے, ہم یہ اسی کہہ نہیں بات رہے, پہ میں ہم آپ یہ سے کہہ رہے ہیں کہ متفق ہوں. بات سن لیں کہ حضرت محمد اگر نہیں بچ سکتے تو کوئی مسلمان کیسے بچ سکتے؟ نہیں نہیں، اگر نتیجہ حضرت آپ نے غلط محمد کو نکالا. علم نہیں ہے, حضرت نتیجہ محمد کو آپ نے علم غلط نہیں ہے. نکالا. نہیں نہیں, میں نے نہیں نتیجہ آپ نکالا, نے غلط قرآن نکالا. کہہ رہا ہے, خود کہہ رہے ہیں حضرت محمد کہہ رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. بشارت صاحب آپ نتیجہ غلط نکال رہے ہیں. جیسے تو کہ میں نے آپ آپ کو نکال کہا دیں, کہ آپ اصول یہ یہ آیت ہوتا آپ کے ہے. سامنے ہے, دیکھ بھیا جی جی بالکل، آیت میں بھی آپ آپ کے کو سامنے ایسے ہے, کئی درجنوں آیتیں پیش کر سکتا ہوں. مسئلہ وہ آیت نہیں ہے، آپ کے مسئلہ یہ سامنے ہے ہے, آپ نتیجہ نکالے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نکالو نتیجہ, آپ اس مجھے آیت کا نکالنے نہیں نتیجہ دے رہے آپ نتیجہ. ہاں نکالیں. آپ نہیں, آپ نے قرآن پہ چلیں گے, اس آیت کا نتیجہ نکالیں. میں پورا قرآن سے قرآن ہی تو بتا رہا 23 ہوں آپ سال کو. لگے, پورا قرآن تو میں 23 قرآن سے ہی سال بتا لگے رہا نا ہوں. یار. کس آیت کا آپ سے آکو سباق بتاؤ گے؟ مجھے صرف اس آیت کا نتیجہ نکال دو کہ کوئی اور بھی نکلتا ہے. میں تو پورے قرآن کا سیاق و سباق بتا رہا ہوں آپ کو. بھائی پورا قرآن تو اصولی 23 سال میں آیا ہے نا, وہ آپ اصولی کس ہاں رائٹ جگہ کا بتاؤ گے؟ آپ صرف اس رائٹ. سے ایک آیت کا بتا دو تو آپ کی مہربانی ہوگی. جی 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 بالکل سمپل ہے کہ ہاں حضرت جی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی ذات نفس سے، اپنے خود کے اختیار سے نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ آخرت میں کیا کیا جائے گا، لیکن ٹھیک ہے نا. اسی کے اندر آیت آگے آپ پڑھیے، آگے آپ پڑھیے. جی کیا جی لکھا جی. ہے؟ ان طبیول، یہ میرے پاس تھوڑا سا کم دکھ رہا ہے، اس میں دیکھیے. اچھا اس میں میں پڑھ لکھا دیتا ہوں. ہے ان انا اتبع الا اتبع ما الا ما یوحى. یوحى الی وما انا الا نذیر مبین. ہاں اس کا ٹرانسلیشن جی کیجیے. ہاں میں کر رہا ہوں کہ ہوں، مجھ پر وہی آتی ہے, میں وہی کا ہاں پیروکار ہوں, اور مجھ پر وہی آتی ہے, اور میرا کلام تو اعلانیہ ہدایت کر رہا ہے. جی جی بس بس یہ, ایک منٹ ہاں رکیے، ایک منٹ جی رکیے. بتائیں. اب یہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، یعنی کہ بنفس نفیس میں اپنی ذات میں اتنی اتھارٹی نہیں رکھتا ہوں کہ میں جان لوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر اللہ رب العزت وحی کے ذریعے مجھے بتا دے، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام جو ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول پر ٹکا ہوا ہے، اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی. اور ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، کہ محمد اپنے لفظ اپنے آپ سے نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ کہتے ہیں، جو وحی میں سے کہتے ہیں، وہ وحی ہوتی ہے، رائٹ؟ تو وحی کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ میں جنتی ہوں، اپنی ذات سے نہیں بلکہ وحی کے علم سے بتا دیا کہ خدا تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے. اور یہاں تک بتا دیا کہ جو عشرہ مبشرہ جو صحابہ اکرام ہیں ان کو بھی جنت کی بشارتیں دے دی. ٹھیک ہے؟ اور ایک جگہ عام مومنوں کو بھی فرما دیا ہے کہ اگر تم اپنی زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہو تو جنت کا میں تمہارے لیے ضامین ہوں، جنت کا ضمانت دینے والا ہوں. تو جنت کی ضمانت بھی دے رہے ہیں اور ساری بات کہہ رہے ہیں، لیکن یہ سب وحی کے ذریعے سے، نہ کہ خود کے اختیار کے ذریعے سے. ہو گیا اچھا کلیئر؟ ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا کلیئر کیا ہوا آپ کہ نے. نہیں؟ جی بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. علامہ آپ بھائی نے بہت اس آپ جی کی جزاک اس بات کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ہم ایل کی بات کرواتے جی ہیں ان سے. آخری بات. اچھا, اب یہ بہت اچھا کیا آپ نے کہا کہ ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول, یعنی نبی کی حدیث کو بھی مانتے ہیں, نبی کے عمل پہ بھی چلتے ہیں. آگے نبی کو وہی آتی ہے, نبی وہی کے مطابق بتاتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے, میں اسکرین پہ شیئر کر دیتا ہوں ابھی آپ کے سامنے. تو
Can anyone catch me up with what's going on? Sorry. जी, जी, कर अच्छा। दीजिए ट्रांसलेशन, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी, मोहतरमा ये को जो भी है ना थोड़ा पता चलेगा। इंजीनियर भाई, ये शेयर करना जरा, मैंने हदीस शेयर की है जी। ये बुखारी की हदीस है, सील बुखारी की। जी। हजरत आयशा कहती हैं कि एक यहूदी औरत उनके पास आई, उसने अजाब कब्र का जिक्र छेड़ दिया और कहा कि अल्लाह तुमको अजाब कब्र से महफूज रखे। इस पर आयशा ने रसूलुल्लाह से अजाब कब्र के बारे में दरियाफ्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब ये दिया कि हाँ, अजाब कब्र हक है। आयशा ने कहा कि फिर मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नमाज पढ़ी और उसमें अजाब कब्र से अल्लाह की पनाह ना मांगी हो। राइट। अब बात समझे हो? बिल्कुल, बिल्कुल इस्लामिक समझा। भाई कि हजरत मोहम्मद को एक यहूदी औरत ने आकर बताया अजाब कब्र का, और हजरत मोहम्मद अजाब कब्र से फिर डरने लगा। मैं बाकी हदीसें नहीं पेश कर रहा, उनके अल्फाज फर्क है, मफहूम बयान कर रहा हूँ उनका। हजरत मोहम्मद फिर अजाब कब्र से इतना डरे, उस दिन के बाद मैं रिपीट कर रहा हूँ, उस दिन के बाद से लेकर वफात के वक्त तक हजरत मोहम्मद अजाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगते थे। क्यों? वो अजाब कब्र से डरते थे, उससे पहले नहीं। अच्छा। राइट। ठीक है, तो वही नहीं आई उन पे एक यहूदी औरत ने बताया उनको कि अजाब कब्र भी होता है, कब्र में अजाब होता है। तो हजरत मोहम्मद डरते थे। अगर हजरत मोहम्मद को पता है मैं जनती हूँ, मैं अल्लाह का फरमाबरदार हूँ, तो अजाब कब्र से डरने की जरूरत ही नहीं। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा, ये बात इसमें ज़ाहिर होती है। ठीक है, लेकिन आप मैंने गौर पेश करें कर कि दी। कुरान शरीफ तो के अंदर भी आप जो है अज़ाब ना कब्र का अब्दुल से ज़िक्र बात है। कर लें, एल से बात कर लें, फिर मैं जी, जी, आपसे जी। बात करता रहूँगा। ठीक है जी, ओके, ओके, बिल्कुल। शुक्रिया। मैंने कुरान की आयत भी बता दी आपको, हदीस भी बता दी कि हजरत मोहम्मद कब्र के अजाब से भी डरते थे और उन्हें अपनी जमानत जो है जन्नत की जमानत भी नहीं थी उनके पास। जी, जज़ाकल्लाह, ज़रूर। All right. Also, thank you for waiting. I've got आपका भाई नाम बताना पसंद करेंगे आप? जी भाई, मेरा नाम आप इस्लामिक ही ले लीजिए। इस्लामिक भाई, ठीक है। इस्लामिक भाई, आपके सामने एल है अमेरिका से, गोरी आपके सामने बैठी है, इसको दावत दीजिए इस्लाम की सर। जी, इनका नाम इलोहिम दिख रहा है, एली इलोहिम। ओके। एली इलोहिम सिस्टर, मैं आपको दावत देता हूँ इस्लाम की कि आप इस्लाम को कबूल करें और सीधा रास्ता जो सिरात मुस्तकीम है उसको कबूल करते हुए आगे बढ़ें और इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगी। और मैं चाहता हूँ कि आप जो है हज़रत ईसा की जो बशारत थी कि मेरे बाद एक रसूल आएगा, उसका नाम अहमद होगा, यानी कि हज़रत मोहम्मद। तो मैं आपको दावत देता हूँ कि आप उस रसूल को एक्सेप्ट करें और जन्नती और सीधी राह इख्तियार करें। जी। So he's saying, I want to give you invitation to Islam, Dawa in Islam, as it's a right religion. It's on the straight path, and it's also said that there's going to be another prophet who's going to come after Jesus, and it's going to be, this was Muhammad, and so go ahead and respond to him like that. Well, thank you for being willing to help me understand Islam better. Can you please show me where it says that there will be another prophet after Jesus? तो वो कह रही है आप हमें बताएं, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस्लाम की दावत देने आए और मुझे दिखाएं कहाँ लिखा हुआ है कि कोई और नबी आएगा हज़रत ईसा के बाद, जो कि हज़रत मोहम्मद हो गया, जो भी वो आयत आपसे मांग रही है। ओके, ओके। और जैसा कि आप देखेंगे कि जब कुरान शरीफ का जो दावा है सूरे आराफ आयत नंबर 157, वहाँ पर क्लियर मेंशन है कि जो लोग इस नबी उम्मी यानी हज़रत मोहम्मद की पैरवी करते हैं, उनका ज़िक्र जो है तौरात में और इंजील में है, राइट? तो कुरान का ये क्लियर कट पैगाम है कि हज़रत मोहम्मद जो है तौरात और इंजील में मेंशन है और साथ में हज़रत ईसा ने भी कहा था कि मेरे बाद एक रसूल आएगा, उसका नाम अहमद होगा। इसका भी ज़िक्र सूरह सफ़ आयत नंबर 6 में है। लिहाज़ा इन So, आयतों के मुताबिक एक राइट। सेकंड, do you want to see from the Bible or the Quran? From the Bible. तो वो कह रही है आप मुझे बाइबल से दिखाएं कि राइट, राइट। कहाँ पे लिखा हुआ है कि नया नबी आएगा, जो कि हज़रत ईसा ने कहा है, तो हज़रत ईसा की किताब में लिखा होगा ना ये।
जी, जी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुरान जिस बाइबल की तस्दीक करता है, उस बाइबल में हज़रत मोहम्मद का ज़िक्र है और दिखाइए जी। वो राइट। तो जैसा कि आप सबसे पहले तौरात में पढ़ेंगे, तौरात में जो डिटरनोमनी है, डिटरनोमी यानी कि इस्तिस्ना उर्दू में बोलते हैं, उसकी 18वाँ बाब, उसकी आयत नंबर आप देखेंगे 18 का 18 से 19। इसमें हज़रत मूसा साफ़ और वाज़ेह फ़रमाते हैं कि खुदा ताला तुम्हारे बीच में मुझ-सा एक नबी बर्पा करेगा और तुम उसकी सुनना और अगर तुम उसकी बात नहीं सुनोगे तो मैं तुमसे हिसाब लूँगा। लिहाज़ा इस आयत में पता चलता है कि हज़रत मोहम्मद को जो है हज़रत मूसा से मुमासलत है, जैसा कि कुरान का भी दावा है और मूसा के मानींद है हज़रत मोहम्मद क्योंकि वो भी शरीयत देने वाले थे, हज़रत मूसा भी शरीयत देने वाले हैं। दोनों शरीयती वाले नबी थे, दोनों ने शादी करी, दोनों ने जो है जंगें करी, जिहाद किया, सब कुछ किया, राइट? तो मूसा भैया के आप तो मिस्र नबी ईसा की हज़रत बात कर रहे थे, सॉरी आप तो मूसा का बताने लग गए हो, आपने तो ईसा का बताना था। ठीक है, इन्होंने बताया 18:18. की So बात he's है, saying Deuteronomy 18:18 mentions about Muhammad. Okay, let me pull that up so that we can look at that. सही अभी निकाल रही है जब तक। जी राम भाई बोले। ओके। जी, 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 अच्छा जैसे मैं ये पहला कह रहा पॉइंट था है कि भाई आपने हुँ, ईसा का बताना था लेकिन आप मूसा का बता रहे हो, लेकिन जो मूसा का भी बता रहे हो ना वैसा नहीं है वहाँ पे लिखा हुआ। अगर आप आयत पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे बड़ी जबरदस्त बात लिखी है कि जी, हमने जी, मूसा बशारत के साहब मैं बताऊँगा कि कुरान का मैंने दावा पेश किया है कि उसका दावा है कि हज़रत मोहम्मद का ज़िक्र तौरात में है और मैंने इस वक़्त तौरात से आयत पढ़ी है और फिर आगे मैं ठीक है, आपको वहाँ पे बताऊँगा कि तुरात में हज़रत हज़रत मोहम्मद का मोहम्मद ज़िक्र का ज़िक्र इंजील नहीं में है, है, जो राइट? आपने आयत पढ़ी है वो गलत पढ़ दी है। जी, जी, मैंने उसका मफ़हूम बताया वो है, एग्ज़ैक्ट वो आयत नहीं एल पढ़ी। बता दे ठीक है, हाँ ठीक है, मफ़हूम भी नहीं निकलता उससे। एल अगर अपना मौक़िफ़ बता दे तो फिर मैं आपसे उस पे बात करता हूँ, ओके, ओके, ठीक? क्योंकि वो बता रही है तो इसलिए पहले उसका राइट बनता है ना, राइट। आपने उससे सवाल किया। हुँ, बताइए? वो बता जी रही वो है ना। go ahead Al. So, I don't see anywhere in this verse, well, there's starting in 15, where it would imply that this is after Jesus. कह रही यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि जीसस के राइट, राइट। बाद कोई नबी आएगा। जी, बताइए जरा। जी, जी। जैसा कि आप आमाल की किताब पढ़ेंगे जब वहाँ फिलिप्पुस जो है एक खोजा के पास जाता है और वो उस वक़्त खोजा जो है यशायाह 53 पढ़ रहा था, तो उस शागिर्द ने पूछा क्या तू जो पढ़ता है उसे समझता है? उसने कहा नहीं, फिर उसने उसको समझाया फिर उसको समझ में आई। उसी तरीके से आप भी ये आयतें पढ़ती हैं लेकिन उसमें आपको हज़रत मोहम्मद नहीं दिखते, इसलिए आपको समझाने की ज़रूरत है और हम यहाँ समझाएँगे आपको, राइट? तो समझाइए जरा समझाइए। जी। So, I'm not sure what he said, but I do actually really want to He focus. said that uh बुक ऑफ एक्ट he was going something like which is off the topic but आप एक काम करें ना इस्लामिक भाई अभी बताएं ना यहाँ पर कहाँ जी। लिखा हुआ है ताकि हम इस टॉपिक पे ही रहें इस आयत के ऊपर रहें फिर दूसरी आयत पे इसके ना अंदर जाए। 3 ख़ास बात आपको मिलेगी, नहीं मिले तो आप मुझे बताइए, राइट? नंबर 1 बात मिलेगी कि वो जो नबी होगा वो मूसा की मानींद होगा, राइट? पहला नंबर। सही है। दूसरा नंबर So है he's saying that let's go एक एक करके चलते हैं. So first ओके, point he said there's a few points that he's going to mention. But first he said that this prophet is going to be like he's going to be like Muhammad or sorry Moses. So that's the main point and he said that या this नंबर is 2 what the main point is. Number 2 नंबर 2 वो इज़राइलियों के भाइयों के बीच में से आएगा, राइट? यानी इश्माएलियों में से। so number 2 नहीं, he said मैं आगे he's क्लियर करूँगा, अभी उसमें से जो हम समझते हैं, हम एज़ अ मुस्लिम जो हम समझते हैं, हम आपको वो बता रहे हैं और उसी की दावत दे रहे हैं। और तीसरा okay. ये है कि वो जो He's तीसरा going to पॉइंट come from the people of Israel that's what he राइट said. ओके। Okay, go ahead. थर्ड पॉइंट है जो कि खुदा जो है उसको वही भेजेगा, इल्हाम भेजेगा, ठीक है? ये 3 पॉइंट इस आयत में से बाहर आते हैं निकल के। So अब आप third point is that he's going to get revelations, which is, हुँ, you know, basically ayat ayat आएगी या ठीक है, वही वही आप वही वही रेवलेशन, रेवलेशन revelations. Okay. ठीक है? तो ये बात तो क्लियर है कि इसमें भले ही आप उसको अच्छा अभी 3 का इसमें हज़रत जवाब ले लें पहले आप 3 बातों का जवाब उनसे ले लो, फिर अगली चौथी बात करना। जी, जी, मैं दावत Okay. दे रहा हूँ So उसको।
हाँ ठीक, अच्छी बात है। हाँ वो क्या करती है बताओ यार, इंजीनियर भाई उनसे ये पूछो। बात आ रही है So, कि continue करते हैं। yeah, Can I so these are respond the to 3 this? points that he said. Go ahead, Al, you can respond. Okay, so first of all, please ask him if he believes in Hadith or Quran only. हाँ भाई, सबसे पहले बताएं आप कौन से वाले मुस्लिम हैं? सिर्फ हदीस को मानने वाले, दोनों सिर्फ कुरान को मानने दोनों वाले, हदीस? वमन दोनों अहसनुल कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि मैं फ़कत मुस्लिम हूँ और अगर आप बात करते हैं तो मैं सिर्फ कुरान और सुन्नत मानता हूँ। अगर आप मुझे कुरान से और सही हदीस से जो कुरान के मुताबिक हो कोई हवाला देंगे तो मैं ज़रूर उसको एक्सेप्ट करूँगा। तो So he सुन्नत said, if कैसे you show me मानोगे all भाई? the Sahih hadith, I will accept with the Quran. Okay, नहीं awesome. नहीं वो ये नहीं कह So रहे, सॉरी सॉरी एक मिनट इंजीनियर भाई, वो कह रहे हैं जो कुरान के मुताबिक हदीस होगी, सही की बात नहीं हो रही। राइट। अच्छा, जो सारी हदीसें, आप सारी सही हदीसों को नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। मैं बुखारी की भी एक तो सारी हदीसों को नहीं मान सकता अगर वो वाज़े तौर पर, अगर उसमें तत्बीक नहीं होती है और वाज़े तौर पर वो कुरान से टकराती है, तो मैं नहीं मान सकता हूँ। तो जो क्योंकि ये कुरान स्कॉलर बोलते हैं, जाकिर नाइक वगैरह के सही मुस्लिम और बुखारी की जो हदीसें हैं वो बिल्कुल 100% दुरुस्त हैं। नहीं, वो बोलते हैं वो रिवायती बातें हैं, लेकिन रिसर्च कहती है कि ये सब बातें सही नहीं है, राइट? Okay, ठीक है. So he's saying all those verses that I can basically match with the Quran and they're sahih, only I will agree with them. Anything that goes against the Quran, even though it's Bukhari or sahih, I will throw them in the trash, pretty much. that's not very consistent, but all right, so if So he's we basically read, going to cherry pick what he likes. yeah, that's not very intellectually honest, and that's also again apostatizing from Islam. But अगर ये तो okay, so बहुत ही अफसोस की बात है कि आप सारी हदीसों को नहीं मान सकते, मतलब शर्मिंदा होने वाली बात है कि आप नहीं, वो कुछ आप भी चीजें नहीं मानेंगे मानेंगे, जो अगर आपको हम पसंद आपको है। हदीसें देंगे ना, वो भी आप नहीं मानेंगे, सही हदीसें। सॉरी, क्या कह रही हैं? हम भी आपको अगर सही हदीसें देंगे तो आप भी नहीं मानेंगे, राइट? नहीं, आप हम भी तो वही हदीस के मानेंगे काबिल ही जो नहीं ना। आपकी बाइबल के मुताबिक हम तो होगी। कुरान को भी नहीं ना मानते। देखो हम अगर मानते होते तो हम मुसलमान होते ना। हाँ, हम नहीं, तो उसको जैसे बिल्कुल भी नहीं मानते ना। एक मगर बातचीत के लिए, एक दलाइल के लिए, दलाइल के बेस पे बात कर रहा हूँ। मगर देखें, सही ये तो बात है, इख्तलाफ ठीक है बहुत सारे मुसलमानों में। कुछ बोलते हैं भाई हम राइट। सारी हदीसों को मानेंगे, कुछ बोलते हैं नहीं हम चलो कुछ तो ठीक है, ज़ईफ को भी इस्लामिक भाई बोलते का हैं। ये कोई भी नहीं मौकफ मानता। आ गया ना, वो ये तो नहीं ना मानता। जवाब ले लें Yeah. पहले, एल से जवाब ले लें, Okay, go फिर ahead. मैं भी बात करता हूँ। okay, so reading the section that he has quoted from Deuteronomy 18:18, we see, continuing on to 20, I will raise up for them a prophet like you from among their brothers, and I will put my words in his mouth, and he shall speak to them all that I command. And whoever will not listen to the words that he shall speak in my name, I myself will require of him. But the prophet who presumes to speak a word in my name that I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, that same prophet shall die. So if you can just translate at least 20 to him in Urdu, then I want to Okay. switch over to the Quran. Okay, so ये कह रही हैं कि आपने ये तो आयत पढ़ ली, बट इसके आगे भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हजरत मोहम्मद का जिक्र है। बट द प्रॉफिट हु presumes to speak a word in my name that I have not commanded, कोई ऐसी बात जो कहता है, कोई नबी आकर अपने आप को नबी बोलता है और कहता है कि ये खुदा की तरफ से है, और वो who speaks in the name of other gods, जो कि अदर खुदा के, दूसरे खुदाओं के बारे में भी बताता है कि यानी कि मेरी बात नहीं करता, जैसे कि हजरत मोहम्मद ने अल्लाह के बारे में एक नई डेफिनेशन दी है, तो that same prophet shall die, वो जो है वो कत्ल किया उसको जाएगा। कत्ल कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, वो मर जाएगा। So I'd like to now go over to the Quran, to Quran Surah 69:44, and I do have this in like Roman Urdu. I don't know if that's helpful or not. Yeah. But I have this here. I think yeah. So I should have this in Urdu and in English. So, and if he, i.e. Muhammad, has made up about us some false sayings, continuing on to 45, we would have seized him by the right hand, continuing on to 46, then we would have cut from him the aorta. Okay? So, and there is no one of you who could prevent us from him. So
we see this again, Quran Surah 44, continuing all the way on to 47. This is very important because then when we go to what aligns with it from Sahih Hadith, we see this. So I'm going to go ahead and Okay, share let me this now. translate what he said. So Yeah. Allah ने दिखाया कि कुरान में जहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई नबी झूठ बोलेगा या हमारे कहने पे नहीं जाएगा तो हम उसका बेसिकली हम उसका कत्ल कर देंगे और या उसको अगर ये उसको पैगंबर हमारी निस्बत कोई बात झूठ बना लाते हाँ तो हम इनकी शरक काट देते तो हम उनका दाना हाथ पकड़ लेते, सुम्मा लाकतान अमल वतीन, फिर उनकी रगे गर्दन काट डालते। जी 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 झूठा उनकी जो गर्दन नबी शरक होगा काट देते। उसकी गर्दन से पकड़ा जाएगा, वो गर्दन से पकड़ा जाएगा। Yes. Okay, I'll continue. So when we go to Sahih al-Bukhari 44:28, we see narrated Aisha, the Prophet, in his ailment in which he died, used to say, "Oh Aisha, I still feel the pain caused by the food I ate at Khaybar, and at this time I feel as if my aorta is being cut from that poison." Okay, so ये कह रही हैं यहाँ पर कि हदीस में लिखा हुआ है, ये कुरान के साथ भी जारी है क्योंकि उन्होंने मेंशन हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई ओके, तो यहाँ पर आप ऊपर पढ़ सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है द सिकनेस ऑफ द प्रॉफिट एंड हिज डेथ, यानी कि हज़रत मोहम्मद जब बीमार थे और उनकी वफात का टाइम है। ज़ूम कर दें इसको थोड़ा सा। Do you mind zooming this, please? Which part, the English or the English? Arabic. English. Both. Well, Both I works. can only Okay. do one at a time, but Okay, I think this works. So यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई ऐसा जिसको दर्द महसूस होगा, sorry, element of Zar used to say, आयशा को वो बोलते थे, I feel the pain caused by the food, जब मैंने खैबर में खाना खाया था उसकी वजह से मुझे बहुत दर्द महसूस होता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी शरग कटी जा रही है जहर की वजह से जो मैंने खाया था। शहीद हो गए उसकी वजह से जी बाद में। So this shows the culmination of Deuteronomy 18:20, where it says, "But the prophet who presumes to speak a word in my name that I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, that same prophet shall die." And Quran Surah 69:44 through 47, where it says, "If Muhammad gives false revelations, then Allah will seize him and cut his aorta." And then finally, what we see in Sahih al-Bukhari is even though Muhammad was dying from poison, it was not a poison type effect that he felt. He felt his aorta being severed, which is very clear what Allah said would happen if he was a false prophet, proving that he was indeed a false prophet. I do have another note on that too, once if that's not too much translated time. ठीक है इस्लामिक भाई, आपको समझ आ गई ये बात? जी आपने जो इस्तिस्ना की किताब से पेश किया है वहां पे लिखा था कि अगर कोई नबी झूठ बोलेगा तो वो कत्ल किया जाएगा, और चूंकि वो रेफरेंस आपने ही दिया था तो उसमें से उसने पेश किया है। और फिर कुरान कहता है कि अगर नबी झूठ बोले तो हम उसकी गर्दन पकड़ लेंगे और वो मारा जाएगा। और फिर हदीस कह रही है कि एक औरत, यहूदी औरत ने उन्हें जहर दिया था, हजरत मोहम्मद की गर्दन पकड़ी गई थी, उनका गला पकड़ा गया था और वो उसकी वजह से मरे हैं और फौत हुए हैं। तो इससे साबित ये हुआ कि तौरात के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक हजरत मोहम्मद जो है वो झूठे नबी थे और वो उन्हें कत्ल कर दिया अल्लाह ने खुद ही। बिल्कुल, मैं समझ गया। और अब मैं कहना चाहूँगा इस सिस्टर से कि अगर यही वाला क्राइटेरिया अगर हम हज़रत मसीह पर भी अप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट सेम निकलेगा, राइट? वहाँ पर जब जो आपने आयत पढ़ी है, राइट, मैं बता रहा हूँ। जो आपने आयत पढ़ी है कि वो नबी जो मेरे नाम से नहीं बोलेगा बल्कि गैरुल्लाह के नाम से बोलेगा, तो ज़रूर है कि उसको जो है मार डाला जाए, कत्ल कर दिया जाए, राइट? तो हम देखते हैं कि कोई यहूदी नहीं, आप एक मिनट सॉरी आप थोड़ा सा समझे नहीं हो, इसको समझ नहीं रहे हो। झूठे नबी को कत्ल किया जाएगा, सच्चा अगर कत्ल होता है तो वो शहीद हो जाएगा। नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा झूठा? ये तो आप इसी से आयत से रिजल्ट निकाल रहे हैं ना। मैं इसी आयत से रिजल्ट निकाल के बता रहा हूँ, राइट? मैं इसी आयत से मेरा कहना ये है लिखा हुआ है झूठा नबी कि अगर झूठ बोलेगा तो यहाँ पर
साफ-साफ लिखा है कि जो यहोवा जिसका नाम इलोहिम यहोवा रखा गया है, इसके अलावा किसी और खुदा के नाम से बोलेगा, तो उसको जो है कत्ल कर दिया जाएगा, राइट? अब यहाँ पर यहूदी अंडरस्टैंडिंग अगर हम देखते हैं, तो हज़रत ईसा ने जिस तसलीस की बकौल आपके, बकौल मसीही लोगों के, जिस तसलीस की प्रीचिंग की है, प्रचार किया है, पैगाम सुनाया है, वो इस तौरात के खिलाफ है और इसलिए उन्होंने हज़रत ईसा को वाजिबुल कत्ल बनाया क्योंकि तौरात के मुताबिक, उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, जो तौरात कहती है, वो ये कहती है कि ये जो ट्रिनिटी वाला फ़लसफ़ा है, ये गलत है। लिहाज़ा हज़रत मसीह ने अगर ट्रिनिटी की दावत दी है, तो वो गैरुल्लाह की दावत हुई। वो ऐसे अनजान खुदा की दावत हुई जिसे यहूदी नहीं जानते थे, राइट? तो उसके रिज़ल्ट अच्छा में उन्होंने हज़रत मसीह को अगर सलीब पे लटका के कत्ल कर दिया, तो वो अपने जौम में खुश हैं कि हमने झूठे नबी को मारा। लेकिन अच्छा नाउज़ुबिल्लाह अच्छा हज़रत मेरी मसीह मेरी ये झूठे नहीं मारे गुजारिश है गए आपसे, लेकिन एज़ आपने एज़ ए ये दावा सेम किया है, सेम ठीक है ना? क्राइटेरिया अगर आप हज़रत ठीक है। मोहम्मद पे लेके अच्छा आ नहीं रहे नहीं हैं नहीं सेम नहीं है, सॉरी। आपने कहा है जी। कि जी ट्रिनिटी की वजह से उन्हें मारा गया, यहूदियों ने। ये कोई आयत मुझे दिखा दे, रेफरेंस दे दे। जी, जी। क्या आपका ये दावा है कि जो यूहन्ना की किताबें आप अभी पढ़वा रहे थे, उसमें ट्रिनिटी का ज़िक्र नहीं है और यहूदी भाई लोग जो गलत ये समझते बात थे कि छोड़ दो। ईसा जो है, यहूदियों ईसा ने इंसानों ये को नहीं खुदा नहीं बना देखो भाई ना, दिया। बात देखो टॉपिक चेंज हो जाएगा, एक मिनट इस्लामिक भाई, चेंज हो टॉपिक टॉपिक जाएगा, चेंज चेंज मैं हो हो जाएगा। आपको जाएगा। उसकी मिसाल देके बताता टॉपिक हूँ। पे रहें, देखें हम आपको सिर्फ ये दिखा रहे इस्लामिक हैं। भाई एक आयत दिखा दें कि यहूदियों ने इस वजह से मसीह को शहीद किया है कि उन्होंने ट्रिनिटी का दावा किया। आप दावा ये था ना, जी, तो बिल्कुल, आप बिल्कुल ये है ये आयत दावा। मुझे वो आयत दिखा दें कि ट्रिनिटी की वजह से उन्हें शहीद किया। मुझे आप हिस्ट्री में कोई ऐसा यहूदी बता दें, जो ये कहता हो कि हमने ईसा को जो है सच्चा मान के कत्ल किया हो। झूठा भाई मान ये के ही तो कत्ल बात ही किया नहीं और ना, झूठा ये तो मानने की बात ही वजह अलग है। क्या बताई? लेकिन अभी झूठा आपने मानने की नहीं, बात वजह चेंज आप कर बताई दी। मैं स्पेसिफिक बता बात रहा हूँ। कर रहे हैं, वो आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं कि वो दिखाएं मैं कि जो ट्रिनिटी की वजह आपने से कत्ल दावा किया गया। किया है, मैं जी जो वही बता आपने रहा दावा हूँ किया मैं ट्रिनिटी की वही वजह से बता रहा कत्ल हूँ। किया, वो आयत दिखा दे। वही बता रहा हूँ कि जब आप यूहन्ना 10 पढ़ते हैं, उसके अंदर जी वाज़ेह अल्फ़ाज़ में लिखा है, चूँकि ये जो मसीह है, ये अपने आप को इंसान होके खुदा बनाता है, राइट? ये अलग और बात इसमें है हम ना। तुझे पत्थर मारते हैं, हाँ लिखा है? ठीक है, ये उलूहियत का ठीक है ना? दावा है ना। तो अब ये तो देखो ना, अब उलूहियत आपका दावा आप चेंज हो उलूहियत गया। को तस्लीस आपने से हट के ट्रिनिटी की मानते बात की थी। हैं? नहीं, सुन ले आप मेरी यहाँ थोड़ा-सा प्लीज सुन ले। ईमानदार नहीं हो पा रहे हैं। क्या आप नहीं नहीं उलूहियत को तस्लीस से हट के मानते हैं? पहले ये जवाब यार, दीजिए। बात सुन ले मेरी सुन पहले ले। जवाब दो तो बातें हैं। दीजिए। आप उलूहियत इस्लाम को एक मिनट, टॉपिक आपने कहीं निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। हाँ, एक मिनट इस्लामिक भाई, आप जो है मुझे ना, वापस जो आपको बात लाना को पड़ेगा। सोच कोई समझ बात के नहीं, करो। हटाइए आप जो सब बात कर ज़ीरो रहे हो कर वो देते हैं, है नहीं। सब ज़ीरो कर देखें, सुने देते हैं, सुने एक मिनट सब ज़ीरो इस्लामिक भाई, करते हैं। आपकी बात हम जी, एल से कराएंगे, ठीक है। मुझे मैं सिर्फ सिस्टर उन्होंने को मैं ये कह रहा ये था मुझे सिर्फ ये बात बताइए, देखें ये जो हदीस उन्होंने कोट की है ना, ये इतनी जी, खतरनाक है कि आपकी ये जो पाकिस्तान की पोर्टल की वेबसाइट है, ये पाकिस्तान के टॉप टॉप पोर्टल एक्सक्यूज मी जी, पाकिस्तान के जी, टॉप जी। पोर्टल की वेबसाइट है ये, हमारी वेब, ठीक है। हुँ, यहाँ हुँ। पर देखें ये इतने दोगले हैं कि इन्होंने ये लिखी है हदीस, ठीक है, और पूरी हदीस लिखने के बजाय इसी को आगे वापस कॉपी करके लिख दिया। जी, जी। आप देख रहे हैं कितनी खतरनाक हदीस है ये, कि तो वो दिखाना नहीं ये चाहते मुसलमानों को, ये यहाँ तक लिखा है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया की। ठीक है। इसके और आगे फिर नहीं से लिखा। वापस से वही शुरू हो गई, वापस से देखें। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। तो सिस्टर को मैं क्या ये सिर्फ़ झूठ, ये कहना क्या ये चाहूँगा कि धोखाबाजी नहीं है? क्या ये जी, धोखाबाजी नहीं है? बिल्कुल अब यार अब क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, मैं क्या जानूँ कि ये क्या है? ये अगर इन्होंने देखिए दानिश समझा है अंग्रेजी तो में हो तो गया लिखा बात। हुआ है ना कि उसकी उनकी शरक को काट दिया गया, ठीक है। जी, जी, मगर जी। ये तो धोखेबाजी है ना। जी, जी। तो तो चलिए, मैं ये कहना मुझे चाह रहा था मैं सिस्टर से जी, मैं सिस्टर से आपको ये सिर्फ ये कहना बता चाह दूँ। रहा था, पॉइंट ये बताना चाह रहा था चूँकि उन्होंने इस्तिस्ना की किताब से ये बताना चाहा था कि हज़रत मोहम्मद जो है झूठे नबी हैं और उन्होंने कुरान की आयत भी पेश करी, सूरह अहक़ाफ़ की और एक हदीस भी पेश करी बुखारी की, राइट? तो उसी सेंस में मैं उनको इल्ज़ामी जवाब देके ये समझाना चाह रहा था कि इस तरीके से पैरामीटर या क्राइटेरिया सेट नहीं होते हैं, ठीक है? पूरा बाकायदा हमको समझना होता है, ये एक बड़े इश्यूज़ हैं। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है हज़रत मोहम्मद को नबी मानती है। लिहाज़ा हमको बहुत देख के सारी चीज़ें कोशिश करना चाहिए, गलत मफ़हूम ना निकले। तो इसमें जो मैं ये बता रहा था, ये बता रहा था कि 3 दावे हैं, एक तो ये कि मूसा की मानींद होगा और दूसरा ये कि इस्राएलियों में से नहीं बल्कि इस्माइलियों में से होगा, उसके भाइयों में से राइट? भाइयों में से होगा और तीसरा ये है कि उस पर इल्हाम नाज़िल होगा। तो पहला जो मसला था मूसा की तरह होगा, हज़रत ईसा कतई भी मूसा की तरह नहीं थे। बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा के मानींद नबी थे, राइट?
اس کا ذکر آپ پڑھیں گے یوحنا پہلا باب اس کی آیت 19 سے 21. جب حضرت یوحنا سے سوال کیا گیا کیا تو وہ نبی ہے تو انہوں نے کہا نہیں. کیا تو وہ مسیح ہے تو انہوں نے کہا نہیں. پھر تو کون ہے تو اس نے کہا میں بیابان میں آواز دینے والے کی آواز ہوں، پکار ہوں. اچھا میں تو عرض کر دوں کچھ. جی انہوں نے اور اچھا حضرت مسیح نے انجینئر کہا. بھائی مجھے 1 منٹ جی دیتے ہو، جی کریں میں ان کا جواب دے دوں. کریں. اچھا یہ دیکھیں بھیا، پہلے آ جائیں کہ ہوں، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے بھائیوں میں سے. ٹھیک ہے جی؟ پہلا جو نقطہ ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے. ہوں، حضرت موسیٰ کو کہا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہوگا وہ نبی. ٹھیک ہے جی، ہوں، ٹھیک ہے نا، یہی کہا نا. جی آپ کتنے بھائی ہو؟ Can someone catch me up? ہاں ہاں؟ بتائیے آپ 2 3 اسلامک 4 بتا تو دیں، 2 بھائی ہو آپ، 3 بھائی ہو. آپ جتنا سمجھ لیجئے، آپ جو بتانا چلو چاہ رہے بتائیے. فرض کرتے ہیں کہ آپ 4 بھائی. ٹھیک ہے، تو جی کہہ رہا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے. اب یہ نہیں کہا کہ تیرے لکڑ دادے کے چاچے کے پھپھڑ کے بیٹے کے ادھر جا کے بھائی بنا دیے. بھائی حضرت ہوں، موسیٰ کا بھائی کون ہے؟ ہوں، پہلے تو لٹرل میننگ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا کوئی بھائی ہوگا. ہوں، اچھا چلو آپ کہتے ہو نہیں یار اس کو تھوڑا سا پھیلا دو، سی کر دو مجازی معنوں میں. تو ہم کہتے ہیں اچھا موسیٰ کس قبیلے سے ہے؟ لاوی قبیلے سے ہے. انجینئر بھائی آپ سن رہے ہو نا؟ جی ہوں، تو ہم لاویوں میں سے نبی ڈھونڈ لیں گے. اچھا نہیں، آپ کہتے ہو نہیں وہ تو باقی بھی ہیں، یعقوب کے 12 بیٹے ہیں، تو ہم 12 قبیلوں میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہوں، تو لاوی سگے کتنے تھے اپنی ماں سے؟ وہ 4 تھے. ٹھیک ہے نا؟ ان 4 میں نہیں ملا تو ہم یعقوب کے 12 بیٹوں کے پاس چلے گئے، وہاں پہ بھی نہیں آپ کو ملا. پھر آپ نے کہا کہ وہ نا اسحاق کے بیٹوں، چلو مان لیتے ہیں اسحاق کے 2 بیٹے تھے، عیساؤ تھا اور یعقوب تھا. تو آپ نے یعقوب بھی نہیں مانا، عیساؤ بھی نہیں مانا. آپ نے بولا کہ وہ جو ہے نا پیچھے چلے جاتے ہیں ابراہیم کے. بھائی آپ کتنا پیچھے جاؤ گے یار، خدا کا خوف کرو. ایک بڑا ملانے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے بھائیوں کا ہی بیڑا گار کیا. میں آپ کو لیٹر دیتا ہوں کہ اسلامک بھائی یہ خط ہے میرا، لے جاؤ اپنے بھائی کو دے دو. آپ کہتے ہو نہیں میرا ایک پھوپھی کا بیٹا ہے، وہ کزن ہے، وہ بڑی دور سے آتا ہے، وہ جا کے ملتا ہے، جا کے اس کو پکڑاتے ہو. او بھائی میں نے کہا آپ اپنے بھائی کو دو جا کے یہ لیٹر. آپ نے کہاں جا کے بھائی ملایا. اب دوسری بات، دوسرا نقطہ آپ کا دوسرا، آپ کہتے ہیں کہ موسیٰ کی مانند. موسیٰ کی مانند یہ 18 باب ہے. آپ 34 باب دیکھو گے نا تو وہاں لکھا ہے کہ موسیٰ جیسا کوئی جلیل القدر نبی ہوا نہیں بنی اسرائیل میں. یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے اور یہ تورات میں لکھا بھی ہے، اور جو مجھ سے کرتا ہو. تو قرآن میں سے حضرت محمد کے معجزے دکھاؤ کتنے ہیں. تو موسیٰ کی مانند تب ہی ہوگا نا، معجزے دکھائے گا تو. جی تو آپ تو قرآن سے مانتے ہو نا، کیونکہ میں آپ کا مسلک سمجھ چکا ہوں، آپ کا عقیدہ سمجھ چکا ہوں. تو آپ کے عقیدے کے مطابق قرآن سے مجھے معجزے دکھاؤ حضرت محمد، تبھی موسیٰ کی مانند ہوگا نا. جی آپ چلو قرآن کے مطابق کوئی واضح معجزات نہیں ہے حضرت محمد ہے کے، ہی نہیں واضح طور پر. 7 باتیں پیش کرتا ہوں تو ایک بھی نہیں ہے معجزہ. اچھا اب آگے چلو. آپ نے پیش کیا وہاں سے انجیل سے کہ جی وہ اس کے پاس آئے اور کہا کیا تو ایلیا ہے، کیا تو وہ نبی ہے، کیا تو مسیح ہے. 3 سوال کیے نا. یہ ہاں سوال کیے کس نے، کس سے کیے؟ یہودیوں سے. یہودیوں سے کس نے کیے؟ حضرت یحییٰ سے کیے گئے. یہودیوں نے کیے حضرت یحییٰ سے. یہودیوں نے کیے حضرت یوحنا سے. رائٹ. ٹھیک ہے نا. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کرم بھائی جلدی سے اس کو کمپلیٹ کریں. میں ختم کرتا ہوں. ہاں کیونکہ انہوں نے کر دیا تو میں سننے والے مسیحیوں کے لیے بھی عرض کر دوں کہ یہودیوں کا جو تین لوگوں کے بارے میں عقیدہ تھا وہ عقیدہ ان کا غلط تھا. اسی لیے مسیح نے کہا کہ ایلیا کون ہے؟ ایلیا تو یوحنا ہے. مسیح نے کہہ دیا نا آگے جا کے. تو اس کا مطلب ایلیا کے بارے میں ان کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا.
تو ان کا جو دعویٰ تھا یہودیوں کا کہ تو وہ نبی ہے، تو مسیح ہے، تو ایلیا ہے، تو ان کے دعوے کا رد خود مولا مسیح نے کر دیا. اس لیے یہودیوں کی یہ تعلیم ہی درست نہیں ہے. آپ اگر اس سے دعویٰ پکڑو گے اپنی حضرت محمد کو ثابت کرنے کے لیے، تو بھائی وہ ایلیا جو ہے وہ حضرت یوحنا تھے. تو اس لیے یہودیوں کی غلط تعلیم پر اپنے نبی کا دعویٰ مت کھڑا کرو. تو اب گزارش یہ ہے کہ آپ ایل کی بھی بات سن لیں. میں نے آپ کو دونوں بھائیوں والی بھی بات بتا دیا اور ایلیا والی بھی بتا دی. تو ان کی غلط تعلیم کا بتا دیا یہودیوں کا. ایل آپ کو ابھی باقی ایکسپلین کرتی ہیں. جی 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 شکریہ شکریہ. Okay, سسٹر go ahead, یو گو so- yeah, go ahead, Al. Your microphone is muted, I think. I said go ahead and what? Because I have no idea what's being said. Yeah, okay. So what haven't he gotten was an saying answer. basically, we really apologize. We just went out off topic here. But he said that this, if you're saying that the poison was the reason why that prophet was killed, then Jesus, it also implements on Jesus as well, because he was killed as well. Well, that's not what I'm saying. I'm not saying about the poison. I'm Because of saying Trinity. that Allah specifically said he would sever Muhammad's aorta, and Muhammad says that he feels his aorta being severed. So Allah's test of whether Muhammad is a true prophet or a false prophet ends up pointing to the fact that he is indeed a false prophet, according to the Quran and the Hadith. It's not just about death. But certainly Jesus Christ rose from the dead, which even the Quran says, which is funny because the Quran contradicts itself. But I don't want to go down too many rabbit holes. I do want to deal with the fact that یہ کہ نہیں تو Muhammad's قرآن aorta میں was بھی severed. لکھا ہے کہ عیسیٰ جو تھا وہ بائبل میں تو لکھا ہے وہ زندہ ہو گئے تھے تیسرے دن، اور قرآن بھی اس چیز کو مانتا ہے. جیسے شیخ بہت سارے اسلامک اسکالرز اس چیز کو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ پھر سے وہ ان کو وفات آئی تھی اور پھر وہ زندہ ہوئے. تو یہ ہے. تو یہ تو بات ان کو کنونسنگ نہیں لگی کہ مطلب اس بات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسلام جو ہے، حضرت محمد جو ہے وہ صحیح نبی نہیں تھے، کیونکہ ان کو ان کی وفات ہو گئی اور ان کو یہ کہا گیا کہ جو جھوٹ بولے گا میں اس کا ایوٹا کاٹوں گا، یعنی شرک کٹی جائے گی. تو پھر اسی وجہ سے ان کی بھی شرک ایسی ہی کٹی گئی ہے. تو یس گو ہیڈ. جی. So as far as so what was his response to Muhammad's aorta being severed? یا تو آپ کو اب اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ شرک کٹی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ کی تو بالکل شرک نہیں کٹی تھی، بلکہ حضرت محمد کی شرک کے لیے بولا تھا اور ان کی شرک ہی کٹی ہوئی تھی. تو اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ جی اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ نہ تو حضرت عیسیٰ اس قانون کے مطابق جھوٹے قرار دیے جائیں گے، نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن شریف اور بائبل دونوں میں لکھا ہے کہ جو یہودی لوگ ہیں وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں. تو قتل ہونے کے سبب سے تو کوئی شخص چاہے عیسیٰ ہو چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کوئی بھی جھوٹا قرار نہیں دیا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 پوائنٹ کہ جو بھی نبی قتل ہوگا یا شہید ہوگا یا اپنی خود کی موت مرے گا، وہ اپنے مشن کو پورا کر کے مرے گا. اب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے دین محمدی دین اسلام کو جو ہے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے. تو لہٰذا دین اسلام مکمل کرنے کے بعد اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، خواہ کیسے بھی ہو، چاہے وہ قتل کے ذریعے سے ہو چاہے وفات کے ذریعے سے ہو، اگر اسلام کو مکمل کرنے کے بعد ہونے کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ اس طرح کی آیتیں ان پر فٹ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے؟ Okay, so what he's saying is whether Muhammad was killed or poisoned or had a natural death, it doesn't matter. The whole thing matters is that the Quran says that today the religion is perfected or religion is completed. That's one of the verses in the Quran. So even though the whole purpose of every prophet is that when a prophet is in the world, he spreads the word, and then eventually he says, the religion is completed, and then whether he dies or he gets murdered, he gets killed, or he get poisoned, that doesn't matter. He says his purpose was done. That was the main point. So what Allah said doesn't matter. So آپ یہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں مطلب
کیونکہ اللہ نے تو بولا ہے کوئی جھوٹ بولے گا تو میں اس کی شہرک کاٹ دوں گا. تو یہاں پر تو لکھا ہوا ہے کہ اے محمد ہم نے تمہاری شہرک کاٹی ہے. یا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ میری اپنے شہرک آپ مجھے سے کٹ دو. پوچھیے، آپ اسی آیت سے پوچھیے کہ یہ اللہ نے کب کہا ہے اور حضرت محمد کی ڈیٹ کب ہوئی ہے، رائٹ؟ اگر آپ اس آیت کو دیکھیں گے تو معلوم پڑے گا کہ یہ جو آیت ہے یہ حضرت محمد کی ڈیٹ سے، ان کے وفات سے کافی سالوں پہلے نازل ہو چکی تھی. لہٰذا اگر حضرت محمد جھوٹے نبی ہوتے نعوذ باللہ تو یہ آیت اسی وقت اپلائی ہو چکی ہوتی. تو میرا سوال ہے کہ یہ انسٹنٹلی یہ آیت کیوں نہیں ان پر اپلائی ہوئی؟ So یہ he's ان کا saying, مقصد، ان کا مشن پورا ہونے کے بعد ہی کیوں آپ کے مطابق، آپ کی سوچ کے مطابق کیوں اپلائی ہو رہی ہے؟ okay, so he's saying, why do we have to not consider the time frame between this hadith and the Quran verse? Because let's say if the verse was there before and then his death did not occur immediately after this verse, his death occurred later, many years after this verse was revealed. رائٹ. اور نمبر 2، وہ جو زہر کھلایا تھا زہر، اس زہر کے کھاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کیوں نہیں ہوئی اسی وقت؟ جبکہ پاس میں ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کی موت تو انسٹنٹلی ہو گئی تھی، لیکن حضور کی کیوں نہیں ہوئی؟ اور اس واقعے کے قریباً 3 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں انتقال ہو رہا ہے؟ رائٹ. تو اس کا مطلب کہ اللہ رب العزت نے آپ کو پروٹیکٹ کیا، کافی پروٹیکٹ کیا، پھر اسلام یعنی کہ ان کا مشن پورا ہو گیا، پھر آپ کی وفات ہو گئی. دیٹس آل. So he's saying that there was another companion with Muhammad who also ate the same food, and he got killed immediately. But why Muhammad did not got killed immediately? This means that there's something that he's not. I mean, he's the right prophet because technically he did not got immediate poisoned, or he did not got killed immediately. So I'll respond to number 2 and then number 1. Number 2 doesn't make any sense because it's not about whether or not Muhammad died, although that is important. But it's about the fact that Muhammad said he felt his aorta being severed. That was not the case for his friend. This is actually dealing with what Allah himself said, saying that he was going to sever Muhammad's aorta if he was a false prophet. And Muhammad is the false prophet who said that his aorta felt as if it was being severed. Now, number 1, as far as the time frame is ridiculous, considering he quoted from Deuteronomy. Deuteronomy was revealed so far before even the Gospel or the Quran or the Hadith. So if you're going to say, well, this happened beforehand, but I'm going to throw out something that happened beforehand in another case, it's so illogical because things can be said before they come to pass. That's called prophecy. That's a very good point. So یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی آپ نے انجیل کو تو آپ نے ٹائم فریم میں نہیں دیا. انجیل کا جب آپ نے حوالہ دیا تو وہ تو ہزاروں سال پہلے لکھی گئی ہے محمد سے. آپ اس کو ٹائم فریم نہیں کہہ رہے, یہ چیز کو آپ ٹائم فریم کہہ رہے ہیں. یہ تو پھر آپ کی ہپوکریسی ہے. نہیں آپ سمجھے نہیں میری بات. Make sure to also translate though the part about Muhammad specifically saying that he felt his aorta being cut, which is something that was not something his friend said, but it is something that Allah said would happen to Muhammad specifically. یہ دیکھیں کافی چیزوں میں نا آپ نے دھیان دینا ہے کہ حضرت محمد کی بیسکلی جو شہرک کٹی گئی ہے وہ اللہ نے خاص بولا ہے کہ ایوٹا کٹ ہوگا, یعنی کہ شہرک کٹی جائے گی. اور انہوں نے خود بولا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے میری شہرک کٹ رہی ہے. اس بات سے اور کسی اور کی آپ آیت سے نہیں پڑھیں گے جہاں پر کہیں لکھا ہوا ہے شہرک کٹ رہی ہے. تو خاص طور پہ حضرت محمد کی ہی صاحب پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک جھوٹے نبی ہیں, کیونکہ انہوں نے خود بولا ہے میری شہرک کٹ رہی ہے, اور اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ اگر یہ جھوٹ بولے گا میں اس کی شہرک کاٹ دوں گا. تو اس حساب سے حضرت محمد سچے ہے ہی نہیں. جی استغفر اللہ. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ جو نتیجہ نکال رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی. دراصل آپ دو غلط باتوں کو مطلب دو باتوں سے جو غلط نتیجہ سمجھ کے آپ مکس کر رہے ہیں, یہ بالکل ایک غلط بات ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. میرا صرف ایک ہی سوال تھا کہ اگر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ میں شہرک کاٹ دوں گا تو اس کے ترنت بعد 2-4 دن بعد 1-2 دن بعد کیوں نہیں حضرت محمد کی ڈیٹ ہوئی, رائٹ؟ پہلا سوال میرا یہ ہے, اس کا مجھے جواب چاہیے. ٹھیک ہے بھائی, میرا خیال ہے کہ ہم اسی چیز میں سرکلز میں گھوم رہے ہیں. کوئی بات نہیں بھائی, کوئی بات نہیں. بہت بہت شکریہ, میرے کو بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے. آپ دوسروں کو بھی اسلامک ٹائم بھائی یہ بات نہیں ہے, دیکھو نا جنگ لڑنا
بہت سے صحابہ جنگ لڑتے تھے، زخمی ہوتے تھے، اور ایک صحابی تو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کافی ٹائم کے بعد جو ہے نا ان زخموں کی وجہ سے شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، کوئی موقع پہ گردن اتر جاتی ہے. تو حضرت محمد تو پکڑے تو زہر کی وجہ سے گئے ہیں، گردن ان کی پکڑی گئی ہے، گلا ان کا پکڑا گیا ہے، شارگ ان کی پکڑی گئی ہے، لیکن آپ اس کو ٹائم میں نا ٹائم فریم میں ان کی ڈیتھ اسی وجہ سے ہوئی ہے. یہ بات، اور ان کا تالو اور یہ شارگ جو ہے ان کی اسی وجہ سے کاٹی گئی ہے، کیونکہ آپ کی آرگومنٹ پہ ایل نے کہا ہے کہ جی کیونکہ وہ جھوٹے نبی تھے، قرآن اور حدیث کے مطابق بھی یہ ثابت ہو گیا، اور اس لیے جو ہے وہ ان کی شارہ کاٹی گئی ہے. اور حضرت محمد جھوٹ بولتے تھے، صحیح حدیث موجود ہے، وہ کہتے تھے میں مشرق کو جا رہا ہوں، مغرب کو چلے جاتے تھے، بتاتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے. نہیں یہ ثابت ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ مطلب میں سمجھا نہیں، ایسے کیسے بولیں گے میں مشرق کو جا رہا ہوں اور مغرب میں جا رہے ہیں؟ ہاں، وہ جب نہیں جاتے تھے نا کہیں خفیہ مشن پہ تو لوگوں سے جھوٹ بول لیتے تھے. نعوذ باللہ. ہمارے نبی ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حدیث میں صادق الامین صادق الامین کہا گیا ہے، وہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہو نا صدق الامین. نہیں مکہ کے مشرقین کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ یار وسلم کی یہ تو زندگی آپ کے کا بارے دعویٰ ہے میں نا، جی یا قرآن آپ کا شریف دعویٰ ہے. قرآن کوئی شریف ایک مشرک تو پیش کرو قرآن جس نے کہا شریف ہو کہ آپ کہہ رہا ہے صادق اور امین تھے. قرآن کس نے کہا شریف صادق؟ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں جو نہیں، نبی کی جو وہ تو آپ کو سابقہ جھوٹے زندگی ہے، کہتے نبوت تھے. ملنے سے پہلے کی جو زندگی ہے، قرآن اس کے بارے میں میں کہہ رہا بتاؤں، ہے کہ یہ تمہارے یہ بیچ دیکھیں، وقت گزار چکا ہے. یہ دیکھیں سورہ کوثر کہتی ہے کہ وہ آپ کو دم کٹا کہتے تھے. وہ کدھر صادق اور امین کہتے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ دم کٹا ابتر کہتے تھے نا، نہیں ابتر کہتے ابتر، تھے ہاں حضرت محمد کو. ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو ہاں، وہ آپ ابتر کو ابتر مطلب یہ ہے کہتے کہ تھے. ان کی نرینہ اولاد نرینہ نہیں ہے، یعنی کہ ان کا ہاں کوئی ٹھیک ہے نا، ابتر کا ایسا ہی. مطلب یہی ہے نا. جی پھر ہم درود ابتر کا شریف پڑھتے ہیں وعلی آل محمد، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ وہ تو آپ پڑھتے ہو نا، بات یہ ہے کہ جو مکے کے لوگ تھے مشرکین، وہ کیا کہتے تھے حضرت محمد کو؟ وہ ابتر کہتے تھے. جی ٹھیک ہے، تو تو قرآن نے یہ جواب مت دے کہو دیا ان کہ شانئک آپ نے هو کوئی جو، الابتر. ہاں چلیں ٹھیک قرآن ہے. نے جواب، بات تو جی میری جی ثابت ٹھیک ہے، ہوگی نا شکریہ، میں کہ آپ کا ٹائم نہیں آپ لوں گا کہہ رہے زیادہ. ہو کہ وہ جی حضرت محمد کو جو مشرکین مکہ ہیں صادق اور امین کہتے تھے. میں نے کہا کہ نہیں، وہ صادق اور امین کی بجائے آپ کو ابتر کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ تو دم کٹا ہے، یہ تو مر جائے گا، یہ بے نسب رہے گا، یہ تو اس کی اولاد ہی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، تم دم کٹے رہو گے، اس کی اولاد ہوگی، اسے خیر کثیر ملے گا. وہ ملا ہی نہیں حضرت محمد کی، کدھر ہے اولاد؟ دکھاؤ. قرآن نے بھی جھوٹ بولا. چلے اچھی بات لگی، اچھا لگا آپ سے مل کے، اور سسٹر کو ایک بار پھر اسلام کی دعوت ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت ہے. آپ سبھی بھائیوں کو سوال جواب ہوتے رہیں گے، تھینک یو ویری نیکی کا مچ. سلسلہ جاری رہے. جی جی تھینک یو جی شکریہ بھائی، برادر، بہت شکریہ. شکریہ. اللہ حافظ. Okay, so انجینئر he بھائی، said that, yeah. ہاں بات کرو، So بتاؤ. we'll just take one more caller and then we'll end the stream. Because there's a lot of people here, but we'll just take one more and then we'll end the stream here. So he's But, basically saying that. Go ahead. no, I was just gonna ask what was being said. Yeah, so he just said it was really nice talking to you. We'll give the opportunity to other scholars too, and he'll probably come back. But yeah, that's what he said. We'll just take the next caller and then we'll end the stream. Is that okay? Yeah, but yeah, real quick on this comment that you have here. Praise God. Yeah, I mean, look, آپ جو بھی ہیں میگالیٹسٹ، ایک ہمیں کامنٹ آیا ہے کہ وہ جیسس کرائسٹ کو آج ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور اپنے دل سے قبول کر رہے ہیں خدا کو. تو یہ سب سے اچھی بات ہے. خدا آپ کو بہت زیادہ بلیس کرے. آپ ضرور آئیں. اور انہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے تو ایل کی وجہ سے, just because of you, El, you know, that's amazing. Hallelujah. Praise God. You're doing a great job here. Amen. Right. Amen. So let me give some time to, we'll just do quick here. بھائی آپ مسلم ہے کرسچن ہے؟ ریاست غوری. ہلو جی، آپ مسلم ہے کرسچن ہے؟ سر میں کرسچن ہوں. میں بہت دیر سے آپ کا ڈبیٹ سن رہا تھا. سو میں کرسچن ہوں.
अच्छा आप क्रिश्चियन है, चलें जल्दी से, आपके पास 5-10 सेकंड है, कुछ बोलें जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट कॉलर लें। नहीं, आप लें, मुश्किल नहीं है। मैं तो बहुत आपकी डिबेट सुन के बहुत मुझे खुशी होती है, और मैं अलामा साहब का तो पहले से ही जो है वो फैन हूँ, क्योंकि जब ये मुस्लिम थे तो मैं इनकी डिबेट बहुत ज्यादा देर से सुनता था। ठीक है, ओके, तो मुश्किल नहीं है, आप थैंक यू लें। वेरी मच। खुदा ठीक आपको है, थैंक यू बरकत दे, ब्रदर। आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। शुक्रिया। So he's talking about Ilama Basharat saying that I used to follow him when he was a Muslim and he used to debate Christians, but now he's Christian, and this is amazing to see. He was just a Christian brother. Then I have This way? here, yeah, I'll just be quick here, completing all, and then Sandhu Jat, are you there? सिंधु जट, ये बड़ी देर से Sandhu इंतजार Jat, करते रहे। I think वो सो गए इंतजार करके. Yeah, we'll take the next caller. Sea Wolf, आप सुन सकते हैं हमें? Sea Wolf, जी मुस्लिम है क्रिश्चियन है आप? Sea Wolf, ये भी सो गए। I think people have fallen asleep waiting in the queue here. And most of them are like in Pakistan and India and Bangladesh. So I think the time zone is there at probably over midnight. जी Sea Wolf, Sea Wolf आपको आवाज आ रही है? Sea Wolf, थोड़ा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। वो तो बोल ही नहीं। या उनका शायद माइक म्यूट हुआ है क्या? जी। गोरी को देख के धन हो गए शायद। Okay. Anyways, so I think we'll just end the session here. Thank you so much for your time. And it was really awesome to have you and, people. I'm with no doubt at all. Undoubtedly, there's a lot of souls that have changed with this stream for sure. And they're either going to be living Islam or they're going to be researching it really, really deep, which eventually they're going to end up leaving Islam. So we Yes, sir. have another रियासत गौरी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो, जी मुस्लिम है क्रिश्चियन है? अरे इनसे तो भी बात हो गई थी, एक मिनट भाई। जी सी वुल्फ, आपको फिर से मौका दे रहे हैं, आपको आवाज आ रही है हमारी? Okay, so we'll just take this one last caller, Christian caller, and then God bless you guys. yes, Doing great job. thank you. God bless you too. क्या कहना चाहेंगे? Oh, that's what he said. I think he just wanted to bless you. A quick blessing there. All right. इनाम भाई, तो फिर प्रे करते हैं। जी। कंक्लूड करते हैं, फिर प्रे करते हैं। जी। तो आज सारे सुनने वाले बहन भाइयों से गुजारिश है कि आज काफ़ी लोगों ने तो इस बहन को जो है, क्रिश्चियन बहन को दावत दी है इस्लाम की। तो जितने लोग आए थे, आपने देखा सबसे पहले रिमशा आई थी, उन्होंने कहा मैं हदीस को मानती ही नहीं हूँ। उसके बाद जो हमारे इस्लामिक भाई आए थे, उन्होंने कहा कि जी मैं हदीसें पढ़ के आऊँगा। और ये जो भाई आए थे, इन्होंने कहा कि मैं सिर्फ वो हदीसें मानता हूँ जो कुरान के साथ जो है, इस्लामिक भाई ने कहा जो सिर्फ कुरान के साथ जो है रिलेटेड है या कुरान के हिसाब से ऑथेंटिक है, वरना मैं बाकी हदीसों को नहीं मानता, हम सुन्नत को मानते हैं। तो इस्लाम जो है ना, जब मुसलमान भाई दावत देते हैं तो हर चीज़ का डिनाइल पेश करने लग जाते हैं।
وہ خود جو ہے ان کے پاس جو ہے کھرا اور سچا جو ہے ہم کہتے ہیں نا سچا سودا نہیں ہے ان کے پاس، وہ ایسی چیز جو ہے نا مارکیٹ میں لا نہیں سکتے جس کو وہ پیش کریں دوسروں کو بتا سکیں۔ اب اتنی باتوں کا ایل نے جواب دیا ہے کہ اس نے ثابت کیا ہے اسی کے ریفرنس کو، ہمارے اسلامک بھائی کے ریفرنس سے اس نے بتایا ہے کہ حضرت محمد جو ہے وہ جھوٹے نبی تھے اور قرآن اور حدیث کے مطابق واجب القتل تھے، اس لیے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور انہوں نے استغفر اللہ کہا کہ اس بات کو اگنور کر دیا۔ تو جتنی آیتیں پیش کی، جب ایک بھائی نے کہا کہ جی وہ قرآن بدلتا نہیں ہے، تو اس نے پیش کیا کہ قرآن کے مطابق بدلتا ہے اور حدیث کے مطابق بھی بدلتا ہے۔ تو خیر وہ اگلی دفعہ وہ بھائی 3 حدیثیں پڑھ کے آئے گا تو جواب دے گا۔ تو آج جتنے لوگوں نے دعوت دی ایل نے ان کو جواب دیا، اور وہ بالکل بھی کنونس نہیں ہوئی، اور یہاں پہ کسی نے بھی اچھے طریقے سے اسلام کو پیش نہیں کیا دنیا کے سامنے تاکہ وہ جو ہے اسلام قبول کرتی اور اسلام لے کے آتی۔ ہمارے بشارت علی بھائی جو ہیں وہ کامنٹس تو کرتے رہے لیکن اوپنلی آ کے یہاں پہ وہ دعوت نہیں دے میں سکتے۔ آپ کو ایک اور موقع دیتا ہوں بشارت علی، اگر آپ آنا چاہو تو آپ آ سکتے ہو۔ آپ آئے تھے پھر پتہ نہیں کیا ہوا، ہم آپ صرف ابھی کسی کو نہیں لے رہے اور ابھی کافی لائن میں ہے، مگر میں آپ کو جو ہے وہ دعوت دینا چاہوں گا، اگر آپ آنا چاہتے ہو تو آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہو اور ایل سے بات کر سکتے ہو، اس کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہو، صرف آپ کے لیے اسپیشل آفر ہے یہ۔ تو باقی پھر ہم آپ کا 1-2 منٹ ویٹ کرتے ہیں، 1 منٹ ویٹ کریں گے، اگر آپ آ جاتے ہیں تو میں آپ کی صرف ٹرانسلیشن کروں گا، آپ ان سے بات کریں اور بتائیے ان کو۔ باقی یہ کہ also what علامہ بشاد is saying basically is, we have great conversation with you, like a lot of people came in and you just clearly debunked them and they had no grounds to even stand on what they were talking about. You actually ended up teaching them, and they're obviously he was taking names of everybody whoever came in, and I don't even know, there's so many people I can't name them, but it was really awesome. So آج جو ہے نا میں بڑا شرمندہ ہوا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے، تینوں جو آئے تھے، 3-4 لوگ جو آئے تھے، کہ آپ نے اس بیچاری کو کیا بتایا ہے کہ آپ فرق فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک طرح سے جو رمشا آئی تھی اس نے کہا کہ جی میں حدیثوں کو نہیں مانتی، اس نے ہمارے وہ بردر اسلام کو ریجیکٹ کیا۔ اچھا وہ جو اسلامک بھائی آیا اس نے کہا کہ جی میں صرف وہی حدیثیں مانتا ہوں جو قرآن کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اس نے ان دونوں کو ریجیکٹ کیا۔ تو اس طرح ان تینوں نے، چاروں نے ایک دوسرے کو ریجیکٹ کیا، بجائے یہ کہ وہ ایل کو اسلام قبول کرتے تو اس کے سامنے ایسا اسلام پیش کرتے جس سے وہ اسے قبول کر لیتی۔ تو نہ تو آپ نے کوئی گارنٹی دی جنت کی، نہ آپ نے عذاب قبر سے بچانے کی کوئی ہمیں گارنٹی دی، تو کیسے قبول کرتے ہم میں سے کوئی اسلام کو کیسے قبول کرتا؟ تو اسلام جو ہے اپنی ذات میں دنیا کے کسی انسان کو نجات شورٹی نہیں دیتا، ایون حضرت محمد کو نہیں دیتا، حضرت محمد کی بیٹی کو نہیں دیتا، ان کی بیویوں کو نہیں دیتا، تو باقی مسلمانوں کو کیسے دے گا؟ تو میں آپ سب مسلمان بہن بھائیوں کو دعوت دے رہا ہوں اس پلیٹ فارم سے، اس چینل سے، انجینئر بھائی کے چینل سے، اپنی طرف سے اور انجینئر بھائی کی طرف سے اور سسٹر ایل کی طرف سے، کہ آپ مسیح کے پاس آئیں۔ مسیح آپ کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں راہ، حق اور زندگی ہوں، وہ آپ کو جو ہے نجات کی ضمانت دیتا ہے، کیونکہ یہ مسلمان بھائیوں آپ نے یہاں تسلیم کیا تھا کہ حضرت محمد منجی نہیں ہے، سیویئر نہیں ہے، وہ نجات دہندہ نہیں ہے، لیکن انجیل شریف کا یہ دعویٰ ہے کہ مولا مسیح جو ہے وہ نجات دہندہ ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی دیتے ہیں، وہ نجات دیتے ہیں، وہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، وہ آپ کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ تو ہم آپ کو مسیح کے پاس آنے کی دعوت دیتے ہیں، انجیل کے پاس آنے کی دعوت دیتے ہیں، تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ ہمیشہ کی زندگی صرف مولا مسیح کے مرنے، جی اٹھنے، ان کی قربانی دینے کے وسیلہ سے ملتی ہے، اور آپ کو صرف مسیح پر ایمان لانا ہے، ان کی قربانی پر ایمان لانا ہے، تو آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاؤ گے۔ تو یہ کتنی بڑی گارنٹی ہے، دنیا کا کوئی مذہب جو ہے یہ گارنٹی نہیں دیتا، صرف مولا مسیح جو ہے یہ گارنٹی دیتے ہیں۔ تو آج ہی اپنے عذاب قبر سے جان چھڑا لیں، آپ کو حضرت محمد کی طرح پھر رو رو کے ہر نماز میں قبر کے عذاب سے بچنے کی درخواستیں نہیں کرنی پڑیں گی، آپ کو حضرت محمد کی طرح رو رو کر نمازوں میں صراط مستقیم مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو
जन्नत की ज़मानत मिल जाएगी, आपको है आसमानों की ज़मानत मिल जाएगी, खुदा की बादशाह की ज़मानत मिल जाएगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबकी हिफाजत फरमाए और आपको मौला मसीह पर ईमान लाने की तौफीक दे। आप दिल को और आपकी रूह को हमेशा का इराम, हमेशा की ज़िंदगी मौला मसीह अता फरमाए। आमीन। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. So we'll just go ahead and do our closing prayer. And we want to thank you, everyone. Please pray for Elle, her family. She gave us her a lot of time, her precious time that she came in and shared the gospel. And she wanted to learn about Islam too, but eventually nobody was able to give her any information. So we wanna thank her, and so we'll just close with a word of prayer, and then we'll be apart, and hopefully we'll see Elle very soon someday. Before you do that, real quick, do you mind if I just plug my channel for people to follow up on any of the information that I talked about today? Yes. So my username is this, LISO Elohim, and I have lots of videos talking about these topics if you guys want to look into these more. I have videos on how Allah calls himself the best of the deceivers. I have videos about how Muhammad is a false prophet. I have videos about how the scientific miracles have been debunked. I have videos on all kinds of ranges of topics in Islam if you guys would like to check those out. And they should be translatable to Urdu or Hindi or Punjabi or whatever via the translation options of subtitles. I try to put subtitles in there. So, well, I'm particularly me. I don't know about everybody, but I personally am so impressed by how you're well versed about Islam and Christianity, which is just unbelievable. So thank you. Hats off. So मैं चाहता हूँ कि सारे एल के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ELLEISO एलोहीम। मैं इसके एल के चैनल का लिंक भी डाल देता हूँ यहाँ पर। लिंक डाल दें, ज्यादा बेहतर है। Yeah, let me ESL. Actually, I am your subscriber, but I'm not like logging into YouTube. I can post the link in the private chat, and you could copy and paste it. Yeah, into yeah. the Why don't you do that? Why don't you do that? That'd be awesome. Is that? Yeah, got it. Okay. Or that, either one should work. Okay, awesome. So please go ahead and subscribe to L here. And then मैं चाहता हूँ कि सारे L को सब्सक्राइब करें और सब जो है वो इसको सपोर्ट करें, इस वीडियो शेयर करें। बहुत अच्छा कंटेंट है L के पास भी, और सारे जितने कर सकते हैं इसको प्लीज सपोर्ट करें, किसी पे में भी आप कर सकते हैं। तो so we got a few new subscribers here for you, so that'd be awesome. Thank you so much. I really hope I'm able to help you guys. Yeah, you did. I don't know if this is a Muslim. If he's a Muslim, we can take him when he was coming there before. See, Wolf, आप Muslim है, Christian है? क्रिश्चियन है सर। क्रिश्चियन है, ओके जी। बताइए क्या कहना चाहेंगे, जल्दी से बता दीजिए। सर हमारे पास एक क्वेश्चन है वो एंजल गैब्रियल आया था बाइबल में, वो मैरी टॉपिक से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन भाई? टॉपिक से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन? टॉपिक से रिलेटेड है, ओके। तो हम ना टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ले रहे हैं, तो आप नेक्स्ट स्ट्रीम में आके क्वेश्चन पूछेगा जरूरी है, ठीक है? Okay, thank you so much. So he was just asking a question which was off topic, so I told him that you can just ask later. At first I thought he's a Muslim because you couldn't figure out from some people like with their names if they're Muslim or Christian. So all right, awesome. Thank you so much. Do you want to say anything else before we go for the prayer?
Just may God bless you each as you continue to seek and share Him. That's all. All right, awesome. Lama bhai, please pray. ضرور. Let's pray. خداوند ہمارے پیارے آسمانی باپ، ہم شکر گزار ہیں تیرے اس وقت کے لیے کہ جو تو نے ہمیں بخشا. ہم اپنی بہن کے لیے شکر گزار ہیں جس نے آج خداوند اسلام کے بارے میں سچائیاں بیان کی ہیں. خداوند اس کی باتیں جو ہے دلوں میں گھر کرنے والی ہوں، بہت سی زندگیوں کو بدلنے والی ٹھہرے. اور خداوند جتنے سننے والے ہیں یا جو بعد میں سنیں گے ان سب کو بڑی برکت دینا، اور خداوند سب کی رہنمائی جو ہے وہ فرمانا، تاکہ تیرے لوگ خداوند بچ سکیں، ہمیشہ کی زندگی پا سکیں، اس قبر کے عذاب اور اندھیری قبر سے بچ سکیں جس جو صرف خوف اور موت کا نام ہے. اور خداوند انہیں زندگی عطا فرمانا، کیونکہ زندگی کا مالک جو ہے وہ یسوع مسیح ہے. تو ہم خداوند دعا کرتے ہیں کہ لوگ مسیح کو پہچان سکیں، اس کے علم اور معرفت کو جان سکیں، اور اس خداوند ایمان لا کر اس پر نجات پا سکیں. تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت بخش، اور آج کے اس وقت میں خداوند ہر ایک کو جو یہاں موجود ہے انہیں خداوند اپنی روحانی ضرورتوں کے مطابق، ان کی جسمانی ضرورتوں کے مطابق ان پر اپنا ہاتھ رکھنا، اور لوگوں کو خداوند ہر قسم کی پریشانی سے بچانا. اور خداوند میں دعا کرتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خاص طور پر کہ تو ان کے لیے راستے کھول، ان کی آنکھوں کو کھول، ان کے دلوں کو کھول، تاکہ وہ تیرے کلام کو پہچان سکیں، اس پر ایمان لا سکیں، تیرے بیٹے پر ایمان لا سکیں، اور ہمیشہ کی زندگی پا سکیں. خداوند جتنے ہمارے بھائی سننے والے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بیمار ہے تو اسے شفا عطا فرمانا، اور اسے صحت اور تندرستی عطا فرمانا، تاکہ وہ شکر گزاری کرنے والا ٹھہرے اور گواہی دے سکے کہ تجھ پر ایمان کے وسیلہ اس نے برکت پائی ہے، اس نے شفا پائی ہے. اور خداوند تو معجزات کا خدا ہے. بے شک جیسا ہمارے مسلمان بھائی نے تسلیم کیا ہے کہ حضرت محمد کے قرآن کے معجزات نہیں ہیں، لیکن مولا مسیح آج بھی معجزات کرتے ہیں. وہ بیمار کو شفا دیتے ہیں، وہ دکھیوں کا دکھ کم کرتے ہیں، وہ لوگوں کو سلامتی بخشتے ہیں، اطمینان بخشتے ہیں. تو ہم مولا مسیح کے نام سے جو ہے اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے برکت چاہتے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، ان کی صحت اور تندرستی چاہتے ہیں. تو ان پر بڑا فضل کرنا، تیرا پاک روح ان کا ہادی اور رہنما رہے. اور بہت سے لوگوں میں خداوند تیرے کلام کا جب بیج بویا جاتا ہے تو وہ تناور درخت بننے والا ہو اور پھل لانے والا ہو. خداوند تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بڑی برکت دینا. مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتا ہوں، سن اور قبول فرما، آمین. Amen. Thank you so much. A lot of prayers for you, El. May God bless you. Thank you so much for your time, especially giving us like a lot of new information here too. I learned a lot, and I'm sure a lot of people here learned too. So that's awesome to have you. We'll have another. If this video does good, we'll have another part with El, which obviously, I mean, it's very obvious. It was really awesome that we had Muslims coming in the room and then leaving because they were not given an opportunity because there were so many. So hopefully we'll have another one too. Okay, thank you so much. God bless you. Take care of yourself, and talk to you soon. God bless.